شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اچھا آ جاؤ میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا خرطاس کربلائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں. گزارش مولانا خرطاس کربلائی صاحب. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ولنا اعدائہم اجمعین. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، ہر سال کی طرح محفل مقاصدہ کا
انعقاد کیا گیا۔ لائق صد احترام ہیں وہ ہاتھ کہ جو فرش ولا بچھاتے ہیں اور فرش ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اس جشن پرمسرت کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے بہت عمدہ قرأت کے ذریعے اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس کے علاوہ مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس لحن داؤدی کا صدقہ جو ملا ہے قاری کو، اس کی آواز سن کے اگر آپ نہیں آ پائے تو شاید میں نہ بلا پاؤں، اس لیے کتنی عمدہ قرأت کی ہمارے برادر نے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید قرآن کی آواز اور آیتوں کی وہ کشش لوگوں کو، مومنین کو گھر سے کھینچ کے فرش اور عرش ولا تک لے آئے گی، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، ان کی پر علم تقریر سے مومنین کے قلوب منور ہوں گے۔ بڑا عمدہ جشن ہے اور کیا رعایتیں ہیں، آپ دیکھتے جائیں۔ جناب قاسم کی آمد سے بھی منسوب ہے اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد سے بھی منسوب ہے، تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج کی شب جناب فروا اور جناب ام لیلہ کی آغوش رشک وادی ایمن بنی ہوئی ہے۔ آفتاب عالمتاب شباشی کا لباس پہن چکا ہے، مشاق فطرت نے رات کی زلفوں میں کنگھی کی، انجم کے موتیوں سے مانگ بھر کر کہکشاں کی افشاں پیشانی پر چھڑک کر عروس شب کروٹ بدل رہی ہے، اور ادھر جناب علی اکبر کی آمد پر رسالت خوش ہو رہی ہے، کیونکہ شبیہ پیغمبر کی آمد ہے اور جناب قاسم کی آمد ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی پنجتن کی کمی نہیں محسوس ہو۔ جعفر عباس صاحب قبلہ کی پرعلم تقریر سے آپ مستفیض ہوں گے، لیکن صرف اور صرف اپنے اس مدحت کے قافلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں، اس لیے میں 2-4 کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ کل 14 شعبان ہے اور 15 شعبان کو امام عصر علیہ السلام کی آمد کی تاریخ ہے، تو میں اس حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بچوں کا بھی کمال ہے صاحب، ہمارے بچے 14 شعبان کو اس قیامت کے آنے سے پہلے وہ قیامت پٹاخے پھوڑ کے برپا کرتے ہیں کہ حرملہ زادوں کے زلزلے، حرملہ زادوں کے علاقوں میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے جائیے، ہمارے یہاں بچے کل 14 شعبان ہے، ہمارے یہاں بچے ایک کام ضرور کرتے ہیں، پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے یہاں بچے انار چھڑاتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ لکھنؤ ہے، یہاں پہ زبان کی چاشنی اور مٹھاس پہ داد ملتی ہے۔ یہاں پہ ایک انار پہ نظر دی جاتی ہے، ایک انار چھڑایا جاتا ہے، اور دونوں اناروں کی ہمارے یہاں تاریخی حیثیت ہے، اور تاریخی حیثیت نہ ہوتی تو شاید مکتب فکر جعفریہ میں یہ رسم رائج نہ ہوتی۔ ہمارے یہاں شب 15 ایک انار میں آگ لگائی جاتی ہے اور وہ چھڑایا جاتا ہے، اور لوگ خوش بہت ہوتے ہیں، بچے خوش بہت ہوتے ہیں، اور ایک انار وہ ہوتا ہے جس پہ شب 14 ہم سب نظر دلا دیتے ہیں امام زمان کی۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنے گھر سے رسمیں لے آئیں، یہ ہمارے گھر کی رسمیں نہیں ہیں، اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ 2 انار دربار میں پیش کیے گئے، ایک پہ فلاں ابن فلاں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ بھئی میں اشارہ کر سکتا ہوں، لکھنؤ سے زیادہ اشارے اور کنائے کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ ایک انار پہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ایک انار پہ پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے۔ دونوں اناروں کو جب کاٹا گیا تو جس پہ فلاں 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 کے نام لکھے تھے، جب اس انار کو کاٹا گیا تو بڑی بدبو آ رہی تھی اور کیڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب اس انار کو کاٹا گیا جس پہ پنجتن کے نام لکھے تھے تو اس کی رنگت میں 4 چاند لگے ہوئے تھے اور خوشبو دوبالا ہو گئی تھی۔ پنجتن کے نام کا اثر یہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی حیثیت ہے ہمارے یہاں، آج بھی وہ روایت دہرائی جاتی ہے، قیامت تک دہرائی جاتی ہے کہ کل دربار میں جس انار میں کیڑے پڑے تھے اور فلاں فلاں کے نام لکھے تھے، ہمارے بچے شب 15 میں جلا دیتے ہیں، اور جس پہ 5 پنجتن کے نام لکھے تھے اس پہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے نظر مولا دلا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں تاریخی حیثیت ہے، اور ہمارے یہاں کوئی کام تاریخ سے ہٹ کے نہیں ہوتا، خلاف واقعہ نہیں ہوتا۔ امام کی آمد کی تاریخ ہے، اور آج جو مناسبتیں ہیں 2 مناسبتیں، ایک جناب علی اکبر کی مناسبت ہے اور ایک جناب قاسم کی مناسبت ہے۔ انشاءاللہ باقاعدہ طور سے نظامت کے قافلے کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آمادہ ہو کے تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ 2-4 لوگ ہیں، نوجوان ہیں، نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں بزرگ بیٹھے رہیں، لیکن جو نوجوان ہیں
وہ کم از کم تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. بھیا آگے آ جائیے. دیکھیے اور لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے تصور سے یہ سوچتے ہیں کہ فرشتے محفلوں میں آتے ہیں, لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیں گے فرشتے, وہ اپنی جگہ پہ خود بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں, اس لیے کہ بڑی مرصع اور مجلہ تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کی زبانی اور ان کی مرصع اور مجلہ تقریر کے بعد شعراء کرام کا قافلہ اس مدحت کے قافلے کو لے کے پائے تکمیل تک پہنچائے گا. مہمان کی آمد و رفت لگی رہے گی. ہمارے مہمانان خصوصیان جو اس وقت ہمارے رقعے میں تحریر ہیں, آپ ان کو دیکھتے رہیں. اور یہاں پہ ماشاءاللہ شینشین پہ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات میرے ساتھ آواز سے آواز لگا دیں تاکہ لگے کہ محفل کا آغاز ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کم از کم جتنے اتنی تو آواز نکال دیجئے آپ. اچھا میں بسط خلوص بسط احترام استقبال کرتا ہوں محترم شمیل شمسی صاحب کا, عامل شمسی صاحب کا, اور ہمارے ہلال صاحب کا جو اس وقت شہنشین تشریف فرما ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ مشاعرہ اور ہوتا ہے, یہ محفل اہل بیت ہے. یہاں پہ صدارت بھی ابو طالب کی ہوتی ہے, اور اگر کوئی مہمان ہوتا ہے تو منتظم کا نہیں ہوتا ہے, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہوتا ہے, تو وہ بڑا محترم مہمان ہوتا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ صدارت میں نام لکھ دیتے ہیں, وہ ہمارے یہاں رسمیں چلی آ رہی ہیں, لیکن جہاں اہل بیت کی محفل ہوتی ہے وہاں صدارت محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہوتی ہے, اور جو مہمان آتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے مہمان ہوتے ہیں. آئیے میں مدحت کے قافلے کو تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں, اس لیے کہ 14 شعبان ہے, اور 14 شعبان کی بھی مناسبت ہے. ہمارے شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں. محترم تاج کانپوری صاحب, محترم روشن بنارسی صاحب, محترم کلیم اصغر بجنوری صاحب, رضا حیدر رنبی صاحب, مولانا شبیہ گوپال پوری صاحب, اور بھی دیگر شعراء کرام ہیں. وہ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے اپنا کلام پیش کریں گے. میں صرف 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, چونکہ لکھنؤ میں نظامت کر رہا ہوں, اور بار بار میں آپ سے یہ بات کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ میں لکھنؤ میں نظامت کر رہا ہوں, چونکہ ماشاءاللہ یہ گہوارہ ادب ہے. میں 4 مصرے افتخار عارف کے پڑھنا چاہتا ہوں. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا. جناب علی اکبر اور جناب قاسم, یہ دو شہزادوں کی رعایت سے امام حسین کے حوالے سے میں مصرے پڑھ رہا ہوں. افتخار عارف شعبہ ادب کا بہت بڑا نام ہے. وہ فرماتے ہیں حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے. افتخار عارف شعبہ ادب کا ایک صدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حسین تم نہیں رہے. آپ بخوبی مجھ سے واقف ہیں, میں ایک بند دو بند کر کے پورا دیوبند پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ناظم کامیاب نہ ہو, محفل کامیاب ہو. اس لیے 4 مصرے سنیے. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, حسین تم نہیں رہے. افتخار عارف کے مصرے سنیے گا, اس کے بعد مولانا کی مرصع اور مجلہ تقریر سنیے گا کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. کوئی بھی ہو, کسی نسب کا ہو, کسی طرف کا ہو, جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. کوئی بھی ہو, کسی نسب کا ہو, کسی طرف کا ہو, جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. آئیے حضرات, افتخار عارف کے اس معتبر مصروں کے بعد میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. ملتمس ہوں بسط خلوص بسط احترام حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے مرصع اور مجلہ تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں, اور اس مدحت کے قافلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات کا نذرانہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى. ایک صلوات بھیج دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات, پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اسی کے ساتھ آخری حجت یعنی قائم آل محمد کی ولادت بسعادت کی بھی ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت
دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس جشن کی صدارت حجت الاسلام عالی جناب مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ صدر کی حیثیت سے انشاءاللہ وہ آنے والے ہیں، تشریف لائیں گے۔ افتتاحی تقریر مجھے آپ کی خدمت میں کرنا ہے، اور پھر محفل فضائل کا اعلان پوسٹر کے اعتبار سے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب کو کرنا تھا، لیکن کسی وجہ سے شاید وہ تشریف نہیں لا رہے ہیں، تو منتظمین کی جانب سے مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ تقریر تھوڑی سی بڑھا کے کر دیجیے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بقول ام محترم خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اللہ مقامہ کہ کبھی کبھی شعراء خطیب کے لیے مجمع جمع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطیب شعراء کے لیے مجمع جمع کرتا ہے۔ ماشاءاللہ اسٹیج کے اوپر مقامی اور بیرونی شعراء اکرام تشریف لا چکے ہیں جو مدح آل محمد عقیدت کے سمندر میں ڈوب کے کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے کرتاز صاحب نے مومنین محلہ سے گزارش کی، اور واقعاً اگر پورے محلے کے 10% لوگ بھی تشریف لے آئیں تو یہ میدان جو ہے وہ چھوٹا پڑ جائے گا۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ اگر قبر کی رات کو نورانی بنانا ہے تو نورانی محفلوں کو چھوڑیے نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس میں وقت دیجئے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال مجھے بہت طویل تقریر نہیں کرنا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماشاءاللہ اچھے خاصے مومنین یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور تھوڑے مومنین اگر اور آ جاتے ہیں تو پھر میری تقریر بھی تمام ہو جائے گی، بھی شعراء اکرام بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اس جشن میں عنوان بیان قرار دیا، اس میں پروردگار عالم اپنے رسول کے ذریعے پورے عالم اسلام کو ایک پیغام پہنچوا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے ہے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے معدت اختیار کرو۔ دیکھیں یہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہونا، یہ محافل کا انعقاد، یہ بھی اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آل محمد کی فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ فالتو کا کام ہے، بلکہ یہ اجر رسالت ادا ہو رہا ہے، اور ہر ایک سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور آل محمد کے فضائل کو سن کر صلوات یا نعرہ لگانا، یہ آپ کی ماؤں کی طہارت کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ واہ 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 یا علی کیونکہ آل محمد کی محبت انہی قلوب میں آتی ہے، انہی کے پاس ہوتی ہے کہ جن کی مائیں پاک و پاکیزہ ہوں۔ یہ جشن کربلا کے 2 عظیم شہیدوں کے نام ہے، ایک حضرت قاسم ابن حسن اور ایک اکبر ابن امام حسین۔ 2 چچیرے بھائیوں کا جشن ہے، کربلا کے 2 عظیم شہیدوں کا جشن ہے۔ یہ 2 ان شہیدوں کا جشن ہے کہ جن کے والد امام معصوم ہیں۔ کربلا میں یوں تو 72 شہید ہوئے، لیکن ان شہیدوں میں ہر وہ نہیں ہے کہ جس کے والد معصوم امام ہوں۔
حضرت قاسم ابن حسن حضور ختمی مرتبت کے نواسے، بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی اکبر حضور ختمی مرتبت کے چھوٹے نواسے سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت قاسم کی عمر تو بہت کم تھی کربلا میں۔ دیکھیں بعض جشن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں ذکر کربلا کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ شہداء ایسے ہیں کہ جن کی عمریں بڑی کم ہیں اور ان کے جوہر کربلا کے میدان ہی میں نظر آئے، جیسے شہزادے علی اصغر، سکینہ بنت الحسین، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر۔ حضرت قاسم ابن حسن عمر مبارک بہت کم ہے۔ آپ اکثر محرم کی مجالس میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو اوپر خود سوار کیا اور ان کے گریبان کو چاک کر دیا تاکہ زمانہ یہ سمجھ لے کہ یتیم بھی ہے اور کم سن بھی ہے۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ مجھے اس لیے نہیں عرض کرنا ہے کہ آپ جشن مسرت میں بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھیں کہیں نم نہ ہو جائیں۔ بہرحال کربلا کے شہیدوں کے نام پر اگر کسی کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، لیکن حضرت قاسم ابن حسن نے کربلا میں وہ مارکہ کیا، اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے اور ان دشمنان آل محمد کے منہ پر بھرپور تماچا مارا کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہا کرتے تھے کہ حسن ابن علی کچھ کمزور دل تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ انہوں نے صلح کر لی، حسین نے جنگ کی۔ جبکہ دو جملوں میں یہ عرض کر دوں کہ جس موقع پر امام حسن نے صلح کی ہے، اگر حسین وقت کے امام ہوتے تو وہ بھی صلح ہی کرتے، اور جس موقع پر امام حسین نے جنگ کی ہے، اگر امام حسن مجتبیٰ وقت کے امام ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا ہے۔ پہلے تو یہ ایک الزام ہے کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسن سے صلح کی گئی ہے، اور یہ صلح خالی امام حسن نے نہیں کی ہے بلکہ یہ صلح امام حسین نے بھی کی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ امام حسن علیہ السلام کمزور دل تھے، تو میں اس کو ماننے پر اس لیے تیار نہیں ہوں کہ کمسن قاسم ابن حسن نے اپنے تلوار کے جوہر سے کربلا میں دشمنان آل محمد کے چھکے چھٹا دیے، اور جو سب سے بڑا نامی پہلوان ارزق شامی تھا اسے بھی حسن کی تلوار، قاسم ابن حسن کی تلوار چاٹ گئی۔ حضرت قاسم ابن حسن کو فنون جنگ سے آراستہ کیا تھا ان کے سگے چچا حضرت عباس ابن علی نے۔ جب حضرت قاسم میدان کارزار میں گئے ہیں اور شیر غضبناک کی طرح سے حملہ کیا، لشکر شام صفین کے مارکے کی طرح سے بھاگا، جس طرح سے علی ابن ابی طالب نے جب صفین میں تلوار کھینچی ہے تو لشکر بھاگ رہا تھا،
لوگ اپنی جان بچا رہے تھے. یہاں بھی عالم یہی ہوا. بھاگتے ہوئے لشکر کو دیکھ کر عمر سعد نے رکابوں پر زور دیا اور خطاب کیا کہ گھبراؤ نہیں، مل کے حملہ کر دو. ایک کمسن شہزادہ، ہزاروں تیر، ہزاروں نیزے، ہزاروں تلواریں ایک حضرت قاسم کی طرف. لیکن کیا کہنا حسن کے اس یتیم کا کہ تلواروں اور نیزوں اور تیروں میں اس طرح سے پیر گئے کہ جیسے مچھلی پانی میں پیر جائے. لشکر شام باغ فدق کے چرے ہوئے حسن کے یتیم کی تاپ نہ لا سکے. ارزق شامی کے پاس لشکر یزیدی کا چیف کمانڈر گیا اور جا کے کہا کہ میرے صاحب نے تمہیں ایسے ہی موقعوں کے لیے پالا ہے، جاؤ اور جا کے اس کا سر قلم کر لو. وہ ملعون یہ کہتا ہے کہ ہم اگر اس بچے کے مقابل جائیں گے زمانہ ہم پر تھوکے گا کہ میرا جیسا پہلوان ایک نوخیز صلوات بھیجیے گئے. محترم مولانا حسن ظہیر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات بابا سے بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. حضرات میں کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آج شعبان کی کیا تاریخ ہے؟ 13 ہے نا؟ ہم تو بھیا شعبان والی صلوات بھیجیے، آپ تو رمضان والی بھیج رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب دن بھر روزے میں ہوں، حلق سوکھے میں ہوں، خالی زبان دہن میں گردش کر کے درود ہو جائے. شعبان کا تو مبارک مہینہ ہے کہ نظر و نیاز بھی چکتے ہیں، ولیمے بھی کھاتے ہیں، شادیوں میں بھی جاتے ہیں، تو کم از کم محسوس تو ہو. کھاتے پیتے مہینے کی صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں آپ کی صلوات کا ایک اثر یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اس انتظار میں ہیں کہ ابھی چلیں گے، ان کو یہ خبر ہو جائے کہ جلدی چلو ورنہ کرسیاں بھری ملیں گی اور لوگ اچھے خاصے جمع ہو چکے ہیں. ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد. واہ واہ واہ. تو عزیزان گرامی، اس نے کہا بھئی مجھے نہ بھیجو، تمہیں اس کا یہ قتل کروانا ہے تو میرے 7 بیٹے ہیں، ان 7 میں سے میں ایک کو بھیجے دیتا ہوں، ابھی سر اتار کے لے آتا ہے. کہ ٹھیک ہے جاؤ. اور جانے کے بعد کرو کوشش. ایک بیٹا آیا، قاسم ابن حسن کی تلوار نے اسے جہنم کے ایک طبقے میں بھیج دیا. دوسرا آیا دوسرے طبقے میں، تیسرا تیسرے طبقے میں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. 7 بیٹے اس کے جب قتل ہو گئے تو ظاہر ہے امام عادل کے فرزند ہیں، تو عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ جہنم کے بھی 7 طبقے ہیں، کوئی خالی نہ رہ جائے. ایک طبقے میں ایک جاتا گیا. اب وہ کالے بادل کی طرح سے چھومتا ہوا نکلا. کہاں ہے میرے بیٹوں کا قاتل؟ آنکھوں کے سامنے اس کے اندھیرا چھا گیا. کہاں ہے میرے بیٹوں کا قاتل؟ کہ لوگوں نے دیکھا حضرت قاسم نے اپنی سواری کو تھوڑا پیچھے کرنا شروع کیا. جس گھوڑے پر سوار تھے اسے پیچھے کیا. لوگ سمجھے کہ شاید شہزادہ دہل گیا، ڈر گیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ عباس کا شاگرد ہے. عباس ابن علی نے ارشاد فرمایا، قاسم یاد ہے نا کہ جب کوئی نامی پہلوان مقابلے پہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے.
دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں شہزادے نے جواب دیا، چچا جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ سب یاد ہے۔ لشکر شام یہ سمجھا کہ قاسم ڈر گئے، آنے والا بھی یہ سمجھا کہ بچہ تھا شاید دہل گیا، لیکن تھوڑا فاصلہ بنا کر حضرت قاسم نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور گھوڑے کو جست دی، اور جب گھوڑا اچھلا تو قاسم نے تلوار چلائی، گرد اڑی۔ جب گرد کا دامن چاک ہوا تو محسوس یہ ہوا کہ جیسے علی نے مرحب کو قتل کیا تھا۔ واہ 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 یا لیجئے صدر مقاصدہ حجت الاسلام عالی جناب عروج الحسن صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ علیکم السلام ورحمت اللہ۔ حضرت عباس ابن علی نے حضرت قاسم کو یہ بتایا تھا کہ قاسم جب اس طرح تلوار کیا جاتا ہے تو تلوار کا وزن بڑھ جاتا ہے، ایک تو گھوڑے کا وزن، سوار کا وزن، تلوار کا وزن جب کسی پہ پڑتا ہے تو سر کو کاٹتی ہوئی سواری کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یہ ہے قاسم ابن حسن۔ چونکہ جشن دو شہزادوں کے نام ہے، اگر دوسرے شہزادے کا ذکر نہ ہو تو مجھے بھی امام حسین سے شرمندگی ہوگی۔ آپ سنتے ہیں شہزادے علی اکبر کے لیے کہ ہم شکل پیغمبر تھے، بالکل صحیح سنتے ہیں۔ صورت میں نبی کریم کے جیسے تھے، رفتار گفتار میں نبی کریم کے جیسے تھے۔ عالم یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی وہ آ کر شہزادے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ جو لوگ حضور کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور اس دور میں نہیں تھے یا تھے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی یہ خواہش تھی کہ نبی محمد تھے کیسے۔ تو جب کسی صحابی سے کوئی سوال کرتا تھا تو اس کو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ اگر تمہیں نبی کریم کو دیکھنا ہے تو شہزادے علی اکبر کی زیارت کر لو۔ سرکار شہادت نے روز عاشور وقت رخصت اللہ سے یہ فرمایا بھی تھا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ دیکھیے صورت کا کسی پہ پڑ جانا وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ نہ میرے اختیار میں ہے، نہ آپ کے اختیار میں ہے، نہ ہمارے بعد آنے والوں کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کی شکل و صورت سے مشابہت پیدا ہو جائیں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ صورتوں کا بنانے والا اللہ ہے، تو یہ تو ایک اللہ کا شہزادے علی اکبر علیہ السلام پر کرم تھا کہ ان کو نبی کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا۔ صورت کا بنانا اللہ کے اختیار میں ہے، اپنے کردار کو بنانا انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ نے شہزادے علی اکبر کو نبی کی صورت بنا کے بھیجا تو شہزادے علی اکبر نے بھی ایسا کردار پیش کیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صورت تو نبی جیسی ہے مگر کردار نبی جیسا نہیں ہے۔ نبی کے کردار سے اپنے کردار کو ایسا ملا دیا
کہ معصوم نہ ہونے کے باوجود بھی جو 14 معصوموں کی فہرست ہے اس میں نہ ہونے کے باوجود بھی شہزادے نے اپنی زندگی میں ترک اولا بھی نہ کیا۔ آج دنیا کے نوجوانوں کو بالخصوص شہزادے علی اکبر کے چاہنے والوں کو ایک درس ہے ان کی بارگاہ سے کہ جس طرح سے اللہ نے ہمیں صورت نبی کی عطا کی، کردار سازی ہم نے کی، اللہ کا شکر تم بھی کرو کہ تمہارے دلوں میں ہماری ولایت کو پیدا کیا، ہمارے خاندان کی ولایت کو پیدا کیا۔ یہ بھی دنیا کی دوڑ بھاگ سے نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کا ایک رحمت عظمی ہے جو بشکل ولایت امیر المومنین ہمارے دلوں میں داخل ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے یہ ہمیں نعمت ملی ہے تو ہم اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، جن کے چاہنے والے ہیں، ان کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ دوستوں، کل کی آنے والی رات بڑی اہم رات ہے، پوری رات عبادتوں میں گزاریے گا، اور کل کی رات کے اعمال میں ایک اہم ترین عمل یہ ہے کہ زیارت امام حسین پڑھیے گا۔ اگر آپ کو 1,24,000 نبیوں سے مصافحے کا ثواب حاصل کرنا ہے تو زیارت امام حسین پڑھیے گا، مخصوص زیارت۔ نیمی شعبان کی زیارت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، لیکن اگر آپ کو نہ مل سکے تو کوئی بھی زیارت امام حسین پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ اتنا ہی اجر دے گا آپ کو، اور 2 رکعت نماز زیارت پڑھ لیجئے گا۔ کل کی رات ظاہر خوش ہونے کی رات ہے، مبارکباد دینے کی رات ہے، لیکن وہی خوشیاں کیجئے گا کہ جن خوشیوں سے اللہ، رسول، اہل بیت، رسول راضی۔ الحمدللہ آپ وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ، رسول، آل رسول کی خوشی کا سبب بنے۔ صرف یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اگر کہیں شیطان کسی موقع پر غالب ہو تو آپ کو یاد آ جائے۔ بس میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں، اور اب غالباً شورا اکرام بارگاہ شہزادے علی اکبر اور شہزادے قاسم ابن حسن کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ ابھی تک جو لوگ نہیں آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آ جائیے، یہ راتیں عبادت کی ہیں۔ میں اپنے لیے کبھی کبھی یہ تصور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، کوئی یہ حدیث نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ روز محشر جب ان محفلوں کا اور ان مجلسوں کا اجر ملے گا تو کہیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ اور زیادہ محفلوں میں بیٹھ گئے ہوتے، اور زیادہ مجلسوں کے فرش پر آ گئے ہوتے، اس لیے کہ اس کا کثیر اجر و ثواب ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے ایک باواز بلند تو فتن محمد و آل محمد پر درود بھیج دیجئے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کی مرصع اور مجلہ تقریر کے بعد شورا کرام کا کاروان آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے محترم مہمان خصوصی مجاہد حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرماتے ہیں۔
اچھا، مجھے عجیب و غریب کیفیت سے گزرنا پڑ رہا ہے، چونکہ میں لکھنؤ میں غالباً ماہ شعبان میں یہ پہلی نظامت میں گہوارِ ادب میں کر رہا ہوں، ورنہ میں یہاں کے وعدے نہیں لے پا رہا تھا اور مصروف تھا۔ ہمارے محترم مجاہد حسین صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور دیکھیے ہمارے جو مہمان خصوصیان جو اس وقت مسند نشین ہیں اور صدر محفل حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عروج الحسن میثم صاحب قبلہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں ان کی اجازت سے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز کرتا ہوں یہاں سے پھر ایک بار، اس لیے کہ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی آمد ہے اور جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد ہے۔ بڑی مرصع اور مجلہ تقریر تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رجب تو گزر گیا، ماہ شعبان ہے، اور ماہ شعبان میں پہلی مرتبہ لکھنؤ کے مومنین سے خطاب کر رہا ہوں اور میں مصروف تھا، لیکن عجیب و غریب کیفیت ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ نے بھی یہی بات کہی، اور ان کے دل کا ایک کرب تھا جو لفظوں کے ذریعے زبان سے آپ کے قلوب تک پہنچا، آپ کے اذہان تک پہنچا، کہ آخر یہ آج شعبان کی 13 تاریخ ہے اور کل 14 تاریخ ہے اور پرسوں 15 تاریخ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں جو محفلیں لکھنؤ میں ہوتی تھیں تو اس کی جو ایک الگ کیفیتیں ہوتی تھیں وہ کیفیت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب آپ جو ہے نثر سن چکے ہیں تو اب نظم سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب علی اکبر کے لیے، چونکہ علماء تشریف فرمائے السلام علیکہ یا عزیز الحسین، یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے فقرہ ہے کہ جو امام حسین کے عزیز ہیں۔ اب آپ اگر متوجہ ہوں تو گہوارِ ادب میں جملہ روانہ کروں۔ دیکھیں پوری تقریر ایک جگہ، اور یہ جملہ آپ ذرا محفوظ کیجئے گا، تقریر مکمل ہو چکی ہے لیکن اس آخر الزمن کا جملہ محفوظ رکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا عزیز کہا گیا ہے جناب علی اکبر کو، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العزیز۔ دیکھیں اللہ کے جو نام ہیں اس میں سے ایک نام ہے العزیز۔ علماء تشریف فرما، عزیز اسے کہتے ہیں جو شہرگ جاں کے قریب ہو۔ دیکھیں آپ محسوس کیجئے گا، عزیز اسے کہتے ہیں جو شہرگ جاں کے قریب ہو۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کا مرتبہ یہ ہے کہ حسین کی شہرگ جاں کے قریب یا تو خدا ہے یا جناب علی اکبر ہے۔ یہ جناب علی اکبر کا مرتبہ ہے، اور یہی شہزادی جناب ام البنین کی جب زیارت پڑھیے گا تو شہزادی جناب ام البنین کے لیے بھی کہا گیا کہ جو جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عزیزہ لکھا گیا اور ان کی زیارت میں فقرہ موجود ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے جناب علی اکبر کا یہ مرتبہ، میں یہاں سے تھوڑا سا سفر آگے کرتا ہوں اور ریحان اعظمی صاحب کے مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور جناب قاسم تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ قاسم ابن حسن، آپ سنیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے، ہم اپنے لہجے کو، صاحب لہجہ دیکھیے کبھی کبھی ایسے مصرے ہو جاتے ہیں، صوتی آہنگ دیکھیے گا، ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے۔ اب یہاں سے لہجہ دیکھیے صاحب، کبھی کبھی مصرے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے۔ ابھی تو ہم نے سنبھالی ہے بیڑیاں اپنی، عجیب خوف ہے تم کو کہ وار کر دیں گے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ اچھا، مہمان جتنے بھی ہمارے مہمان خصوصیان ہیں ان کو بہت جلدی جانا بھی ہے، تو یہ حکم ہے، بار بار شمس طلوع ہو رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے برادر عزیز ہیں مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ، اور شمس صاحب اس وقت پورے ہندوستان میں بڑی محبتوں سے سنے جا رہے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ دعوت نامہ پہنچائے، اور دعوت نامے کی ضرورت نہیں، خالی یہ کہہ دیتے اور میں حاضر ہو جاتا، اس لیے کہ یہ وہ بزم ہے جہاں پہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم آئیں اور ہمیں موقع ملے کہ ہم ذکر اہل بیت کریں۔ دیکھیے چوراہوں پہ بولنے والے عقل مند نہیں ہوتے ہیں، ذکر علی پر بولنے والے عقل مند ہوتے ہیں، اور سند ملتی ہے اہل بیت کی طرف سے کہ یہ عقل مند ہیں۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تو لوگ بولتے ہیں، لیکن
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھنؤ میں میں ہوں تو اگر کانپور میں ہوتا تو جملہ دوسرا استعمال کرتا، لکھنؤ میں ہوں تو کچھ لوگ ذکر اہل بیت پہ خاموش رہتے ہیں، ان کی مجبوری یہ ہے کہ پان کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ پان کھائیں لیکن کم از کم ہاتھ اٹھا کے داد دیتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ محشر کے میدان میں یہ آپ کے پارٹس آف باڈی ہیں، اعضاء و جوارے، جو گواہی دیں گے کہ ہاتھ سے کیا کیا، آپ نے آنکھوں سے کیا کیا، آپ نے کانوں سے کیا سنا، آپ نے زبان سے کیا کہا۔ جب محشر کے میدان میں جائیے گا تو ہاتھ گواہی دیں گے کہ سرزمین لکھنؤ مفتی گنج میں جب محفل جناب قاسم علی اکبر کا انعقاد کیا گیا تو صرف ذاکر علی والا نہیں تھا، شاعر علی والے نہیں تھے، بلکہ سامعین بھی علی والے تھے۔ ہاتھ گواہی دیں گے ہم نے ان مصروں پر داد دی ہے، زبان گواہی دے گی ہم نے ان مصروں پہ داد دی ہے، اور یہ آنکھیں گواہی دیں گی ہم نے مکروہ چہرے نہیں دیکھے بلکہ ولایتی چہروں کو دیکھ کے اپنی بینائی کو بڑھایا ہے۔ آئیے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں۔ ریحان اعظمی صاحب، اس کے بعد گلبوشی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میری طرف دیکھیے گا، ریحان اعظمی کہتے ہیں کہ ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے، ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے، ابھی تو ہم نے سنبھالی ہے بیڑیاں اپنی، عجیب خوف ہے تم کو کہ وار کر دیں گے۔ عروج الحسن میثم صاحب قبلہ بہترین خطیب کے ساتھ ساتھ بہترین نقاد بھی ہے اور بہترین شاعر بھی۔ میں مصرے کی داد ان سے چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ کہ اردو زبان جس کے آنگن کی لونڈی کہی جائے، خاص طور پہ دیکھیں یہ جملہ اور جگہوں پہ کہا جاتا ہے، اردو زبان جہاں پہ پلی بڑی ہو، جس کو پالا گیا ہو، جس آنگن میں پلی بڑی ہو، ایسے ایسے ادبا اور علماء میری فہرست میں ہیں۔ تو میں صرف داد اس رعایت پہ چاہتا ہوں جو رعایت اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ عجیب، ابھی تو ہم نے سنبھالی ہیں بیڑیاں اپنی، ابھی تو ہم نے سنبھالی ہیں بیڑیاں اپنی، عجیب خوف ہے تم کو کہ وار کر دیں گے۔ جناب قاسم تک میں آ گیا کہ کہا یہ ازرق ابتر سے ابن کوثر نے، کہا یہ ازرق ابتر سے ابن، صوتی آہنگ دیکھیے، کہا یہ ازرق ابتر سے ابن کوثر نے، نظر کے ملتے ہی ہم بے قرار کر دیں گے۔ دیکھیں ایک شعر جہاں تک لا رہا ہوں، مجھے لگے کہ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں۔ ریحان اعظمی صاحب کے مصرے سنیے، مرحوم ریحان اعظمی صاحب نہیں، جو ابھی حیات ہے ریحان اعظمی صاحب جنہیں ہندوستان سن رہا ہے، ان کے مصرے پڑھ رہا ہوں کیا۔ اور ایک شعر سنیے، جناب قاسم ابن حسن تک آ گیا کہ ابھی تو ہم نے سنبھالی ہے بیڑیاں اپنی، عجیب خوف ہے تم کو کہ وار کر دیں گے، کہ کہا یہ ازرق ابتر سے ابن کوثر نے، نظر کے ملتے ہی ہم بے قرار کر دیں گے، ہمارا نام ہے قاسم، اسی رعایت سے، پھر مصرع پڑھ رہا ہوں، ہمارا نام ہے قاسم، اسی رعایت سے ہم ایک وار میں دو سے چار کر دیں گے۔ ہمارا نام ہے قاسم، اسی رعایت سے ہم ایک وار میں دو سے چار کر دیں گے۔ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام اور جناب علی اکبر کی آمد کا جشن ہے، تو میں صرف ایک بیت مرثیہ کے پڑھ دوں جناب علی اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے۔ غالباً مرزا دبیر اللہ مقامہ کی وہ بیت مرثیہ کی مجھے یاد آ رہی ہے، غالباً اگر میرے حافظے کے بیاض دھوکہ نہ کھا رہی ہو، لیکن مصرے سنیے، مرثیہ کی بیت ہے اور عجیب و غریب مصرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکبر شگفتہ رو ہوئے صحرا کو دیکھ کر، اب دیکھیے جناب علی اکبر ہیں اور ثانیہ حیدر، عجیب مصرے، اکبر شگفتہ رو ہوئے، میں مسدس پڑھنے والا ناظم نہیں ہوں، معاف کیجئے گا، اس لیے کہ نظامت، علماء بیٹھے ہیں، نظامت، مرزا دبیر اور مین انیس اللہ مقامہ کے دیوان رٹ کے شعر سنانے کا نام نظامت نہیں ہے، ترتیب لفظی کا نام نظامت ہے، اور نظم و ضبط کے ساتھ مدحت کے قافلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا نام نظامت ہے۔ اس نظم و ضبط کو ملحوظ خاطر رکھ کے میں یہ بیت پڑھ رہا ہوں مصرعے کے، سنیے جناب علی اکبر کے علیہ السلام کی شان میں، فرماتے ہیں کہ اکبر شگفتہ رو ہوئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ اکبر شگفتہ رو ہوئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے صحرا کو دیکھ کر۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھوں مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ اچھا کون با؟ اچھا میں بڑے ادب و احترام سے
حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں پتھر نہیں دیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں پھول بانٹے جاتے ہیں. گل پوشی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ چونکہ ہمارے یہاں کی جو ایک رسم ہے، یہ بھی رسم ہے عبادت سے، یہ کیونکہ منسوب ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے، تو یہ عبادت ہے. میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین صدر محترم عالی جناب مولانا عروج الحسن میسم صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنے کے لیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم تاج کانپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں. اور اچھا میں اسے ہار نہیں کہوں گا، چونکہ جیت کا جشن ہے تو ہار نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. حضرات اگر یہ بآواز بلند ہے تو ایک آرام سے آہستہ سے پڑھ دیجئے ایک صلوات میرے کہنے پر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا یہ میں مولانا تصور صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کی گلپوشی کریں. آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیے. کورونا کا دور ہے، بیماری کا دور ہے، اور بیماری کے دور میں دوا کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. اہل بیت کے ذکر سے اچھی دوا کوئی نہیں ہو سکتی. بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے آپ حضرات. ہاں دوا. اچھا میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عروج الحسن میسم صاحب قبلہ کی خدمت میں ملتمس ہوں صدر محفل مقاصدہ کہ وہ آئیں اور مجاہد حسین صاحب قبلہ کی جو ہے وہ گلپوشی کریں. ہمارے بہت کام ہیں ہمارے مجاہد صاحب کے، اور یقیناً بڑی فعال شخصیت آپ کے سامنے ہے، اور قوم کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہہ کے بتاتے نہیں ہیں، اللہ راز خود بخود کھول دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شہروں میں روٹی کوئی بانٹتا ہے، پڑھے لکھے نام اپنا لکھا کے چلے آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مجاہد صاحب ہیں، ان کا بڑا کام ہے، لیکن اپنے نام کو انہوں نے کبھی عیاں نہیں کیا اور سب کے سامنے کہا نہیں. اچھا میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور ہلال صاحب کی گلپوشی کریں. آپ حضرات بلندترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. حضرات یہ ذکر اہل بیت شفا ہی شفا دیتا ہے. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر باپ. آپ کبھی کبھی اپنی طرف سے بھی پڑھ دیا کہ یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجہم. اگر آپ سب آمادہ ہیں تو میں نعت نبی کریم کے لیے بلبل باغ مدینہ محترم شبیہ گوپال پوری صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ جاؤں. لیکن فخری جعفری میرٹھی صاحب کے ان 4 مصروں کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا، بھرپور نعت کے مصرے، کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا. جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا. ہم جن تک مصرے پہنچ رہے ہیں، ماسک لگا ہے تو منہ پہ لگا ہے، کان پہ سے گزارش گزار ہوں محترم مدثر جونپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور نعت نبی کریم پیش کریں. آپ حضرات بلندترین نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں. محترم مدثر جونپوری صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. آپ حضرات
اچھا دیکھیں، اب ناظم کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں۔ اچھا، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو۔ ارے ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ آئیے حضرات، آپ سب بیدار ہیں، میں سما خراشی کا قائل نہیں ہوں، حال محفل سازگار ہے، آپ کے حوالے ایک روشن آواز میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم روشن بنارسی صاحب کی خدمت میں، آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ پہلے ہی انتخاب کر لینا چاہیے۔ چند شعر نعت کے ملاحظہ کر لیں، ایک بار آواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ چاند کو زوبار بنایا تو نے، ملاحظہ کریں، چاند کو توڑ کے زوبار بنایا تو نے، زوبار بنایا تو نے، چاند کو توڑ کے زوبار بنایا تو نے، دل کو بے توڑے ہوئے یار بنایا تو نے، دل کو بے توڑے ہوئے یار بنایا تو نے۔ اس نے مطلب ملاحظہ کر لے، دل کو بے توڑے ہوئے یار بنایا تو نے، ارے سنگ کو لائق گفتار بنایا تو نے، ارے بے وفا کو بھی وفادار، بے وفا کو بھی وفادار بنایا تو نے، بے وفا کو بھی وفادار بنایا تو نے، تو مردے کو دیا سننے سمجھنے کا شعور، فرضیے حق کا خریدار بنایا۔ سنیے
اصل ساحر سبی کسے کہتے ہیں کہ مجلس حضرت شبیر میں رونق ہے ثواب، مجلس حضرت شبیر میں رونق ہے ثواب. جنہوں نے سن رکھا ہے ساحل سبی صاحب مرحوم کو، وہ سنیں کہ اصل ساحل سبی کون ہے، کہ مجلس حضرت شبیر میں رونق ہے ثواب. یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا نے نہیں جس کا حساب. ہرملا کو دیا یہ اصغر نادا نے جواب، ہرملا کو دیا یہ اصغر نادا نے جواب. ارے جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا. یہ اصل ساحل سے سبھی صاحب میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا. بیتاب ہلوری کی شاعری جیسے ان کے مزاج کے خلاف آپ شاہنشین پہ اسٹیج سے سنتے ہیں، ویسا ہی اصل ساحل سے سبھی کو سنیے کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا کے ثواب. میں ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر تک آ رہا ہوں. اور سنیے تاج کانپوری صاحب، میں نے کہا تھا کہ مسدس کے بند نہیں پڑھوں گا، اسی لیے اپنی بات پہ میں قائم ہوں، اور اپنی بات پہ میں سچی بات میں نے کہی تھی، مخمس پڑھ رہا ہوں، مسدس نہیں پڑھ رہا ہوں. مجلس حضرت شبیر میں رونا کے دعا دے دیجئے گا. مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے ثواب. یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب. ہرملا کو دیا یہ اصغر نادا نے جواب کہ جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے. جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، عجیب و غریب صوتی آہنگ ہے. جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، تیر کو دیکھ کے اصغر نے پڑھی نادے علی. لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں مصرے کہ جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، تیر کو دیکھ کے اصغر نے پڑھی نادے علی. تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی لب پہ ہنسی. جب قضا بیت سنیے کہ جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، تیر کو دیکھ کے اصغر نے پڑھی نادے علی. تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی لب پہ ہنسی. فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں، ہرملا ڈوب جا کے کہیں پانی میں. دیکھیں جناب علی اکبر تک جا رہا ہوں. ششماغ مجاہد سے سفر ہے، 18 برس کی کڑیل جوانی تک کا سفر طے کر رہا ہوں. سنیے گا، چھوٹے بھائی سے لے کے بڑے بھائی تک جا رہا ہوں. جناب علی اصغر سے جناب علی اکبر کا سفر طے کر رہا ہوں. تیر کھا کر جو ہنسی آئی پکاری ہمت. ساحل سے سبھی سنیے، تیر کھا کر جو ہنسی آئی پکاری ہمت، تیر کھا کر جو ہنسی آئی پکاری ہمت. مقصد شاہ کی اصغر نے بنا دی قسمت. تیر کھا کر جو ہنسی آئی، مصروں کی تراش پیدا دیجئے کہ تیر کھا کر جو ہنسی آئی پکاری ہمت. مقصد شاہ کی اصغر نے بنا دی قسمت. اب نہ اٹھے گا زمانے میں سوال بیعت. مقصد شاہ کی اصغر نے بنا دی قسمت. اب نہ اٹھے گا زمانے میں سوال بیعت. عزم و ایمان میں میدان عمل بانٹ گیا، بے زباں ظلم یزیدی کی زباں کاٹ گیا. عزم و ایمان میں میدان عمل بانٹ گیا، بے زباں ظلم یزیدی کی زباں کاٹ گیا. صاحب یہ جو آپ کے سامنے باکس دکھ رہا ہے، یہ شورائے کرام کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ لوگ نیچے بیٹھے رہتے ہیں، اوپر والوں کو داد دیتے ہیں. ہاں دیکھیے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں، کب تک دیکھتے رہیں گے، کب تک دیکھیے سلسلہ اگر جڑا رکھے. ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، اگر بات بلا فصل ہو، دو کما کا فاصلہ ہو تو بات کرنے میں بڑا لطف آتا ہے. آئیے سنیے، جہاں تک لے کر آ گیا ہوں جناب علی اکبر تک آیا ہوں. ساحل سبی صاحب فرماتے ہیں کہ تیر کھا کر جو ہنسی آئی پکاری ہمت. مقصد شاہ کی اصغر نے بنا دی، سوئیے گا نہیں، مقصد شاہ کی اصغر نے بنا دی قسمت. اب نہ اٹھے گا زمانے میں سوال بیعت. عزم و ایمان میں میدان عمل بانٹ گیا، بے زباں ظلم یزیدی کی زباں کاٹ گیا. ہرملا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے؟ ہرملا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے؟ الٹی سیدھی سی یہ سانسیں ابھی کیوں بھرتا ہے؟ تیر گر گر کے بتاتے ہیں کہ تو ڈرتا ہے. مولا آپ کو آباد رکھیں. تیر گر گر کے مصرع پڑھائے آپ کی بارگاہ میں، تیر گر گر کے بتاتے ہیں کہ تو ڈرتا ہے. ارے دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے لیے. دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے لیے. دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے. نعرہ حیدری. آج وہ جنگ ہو باطل کا نشاں کانپ اٹھے. 6 مہینے سے 18 برس تک آ گیا. آج وہ جنگ ہو باطل کا نشاں کانپ اٹھے. فوج آدھا کا ہر ایک پیر و جواں کانپ اٹھے. ایسی تلوار چلا سارا جہاں کانپ اٹھے. آج وہ جنگ ہو
آج وہ جنگ ہو باطل کا نشاں کانپ اٹھے، فوج اعداء کا ہر ایک پیر و جواں کانپ اٹھے، ایسی تلوار چلا سارا جہاں کانپ اٹھے، تو بھی ہم شکل پیمبر ہے بتا دے اکبر، تو بھی ہم شکل پیمبر ہے بتا دے اکبر، فوج اعداء در کوفہ سے ملا دے اکبر، تو بھی ہم شکل پیمبر ہے بتا دے اکبر، فوج اعداء در کوفہ سے ملا دے اکبر۔ اچھا آپ کی تعریف نہ ہو تو آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری تعریف نہ ہو تو بولتے ہی نہیں ہے، تو ساحل سرسوی صاحب بھی ان سارے تمام مناظر پہ نظر رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ سنیے سامعین کے لیے بھی بند کہا، وہ فرماتے ہیں کہ ہر ہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہیں ہم، آپ سب کے لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر ہمیں کہتے ہیں تہذیب کا، اختر مورانوی صاحب کہ ہر ہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہے ہم، جو خزاں سے نہیں سوکھے وہی گلشن ہے ہم، آج بھی دشمن شبیر کے دشمن ہیں ہم۔ اب بیت سنیے ساحل سرسوی صاحب کی بیت سنیے کہ ہر ہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہے ہم، جو خزاں سے نہیں سوکھے وہی گلشن ہے ہم، آج بھی دشمن شبیر کے دشمن ہیں ہم گنے جاتے ہیں جنت کے خریداروں میں، ہم سے الجھو گے تو بک جاؤ گے بازاروں میں، ہم گنے جاتے ہیں جنت کے خریداروں میں، ہم سے الجھو گے تو بک جاؤ گے بازاروں میں۔ محترم مرحوم ساحل سرسوی صاحب کے ان مصروں کے بعد میں بڑی ادب و احترام سے تحت اللفظ کا ایک ایسا شاعر کہ جو اس وقت ہندوستان میں بڑی محبتوں سے سنا جا رہا ہے، میں سرزمین رنوں اور رنوں سے ملا ہوا جونپور، یا یوں کہوں کہ جونپور سے لگا ہوا رنوں، کیونکہ خود جونپور شیراز ہند کے نام سے مشہور ہے۔ جانبداری کا کوئی الزام میرے دامن پہ نہ آ جائے تو میں آپ کی طرف پلٹا دوں کہ یہ سب کہتے ہیں کہ جونپور شیراز ہند کے نام سے مشہور ہے، اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہر عزا ہے، شہر تولا ہے، شہر تبرہ ہے، اور اگر شہر عزا نہ ہو تو ہر جگہ کا شیرازہ باقی نہ رہے، بکھر کے رہ جائے۔ شہر عزا کا ہونا بہت ضروری ہے، گہوار ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے گہوار ادب میں شیراز ہند کا ایک ایسا شاعر کہ جسے ہندوستان بڑی محبتوں سے سن رہا ہے، میں بڑی ہی محبت کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ اب چونکہ لکھنؤ میں رہ رہا ہوں تو میں لکھنؤ کی طرف سے ایک مطلع پڑھ دوں سرور لکھنوی صاحب کا، وہ فرماتے ہیں ان کو بلانے کے لیے ہمارے رضا حیدر رنوی صاحب کہ انیس و میر جہاں گفتگو میں رہتے ہیں، سرور لکھنوی، انیس و میر جہاں گفتگو میں رہتے ہیں، سرور ہم بھی اسی لکھنؤ میں رہتے ہیں، انیس و میر جہاں گفتگو میں رہتے ہیں، سرور ہم بھی اسی لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے ایک بہترین شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کڑیل جوان آواز آپ کے حوالے ہو رہی ہے، تو آپ نوجوانوں کا یہاں سے فریضہ اولی یہ ہے کہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ کے رضا حیدر رنوی صاحب کا استقبال فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ معزز سامعین کرام سلام علیکم۔ حضور صدر محترم سے اجازت چاہتے ہیں، کرتاز بھائی نعت سے ہی آغاز کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جو لوگ خلد میں جینے کی بات کرتے ہیں، سرکار دیکھیے گا، جو لوگ خلد میں جینے کی بات کرتے ہیں تو ہم نبی کے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ جو لوگ خلد میں جینے کی بات کرتے ہیں تو ہم نبی کے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو دکھانا میرا مزاج نہیں، رسول والے قرینے کی بات کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جو لوگ خلد میں جینے کی بات کرتے ہیں تو ہم نبی کے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو دکھانا میرا مزاج نہیں، سبحان اللہ، رسول والے قرینے کی بات کرتے ہیں۔ تو بات کرتا ہے تنہا نبی خاتم کی، ہم اس کے ساتھ نگینے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ نگینے کی بات کرتے ہیں۔
ہم اس کے ساتھ نگینے کی بات کرتے ہیں، نبی کے خون کی عظمت پہ بات پھر ہوگی، ہم اس سے پہلے پسینے کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے پہلے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج۔ ہم اس سے پہلے پسینے کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے پہلے پسینے کی بات، جہاں کو تجھ سے ہے اس واسطے حسد قاسم۔ مصرع بھی ہوا تھا ہمارے یہاں حسد قاسم کہ تمہارا عشق ہے ایمان کی سند قاسم۔ ملاحظہ فرما لیں کہ جہاں کو تجھ سے ہے اس واسطے حسد قاسم، ہے بادشاہ نجف کا تمہارا جد قاسم۔ واہ 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 واہ۔ جہاں کو تجھ سے ہے اس واسطے حسد قاسم، ہے بادشاہ نجف کا تمہارا جد قاسم۔ جدا ہے اور شہیدوں سے تیری موت کا رنگ، تیرا وجود 72 میں ہے احد قاسم، تیرا وجود 72 میں ہے احد قاسم، تیرا وجود 72 میں ہے احد قاسم۔ حسن کے لال تجھے کس لقب سے یاد کریں، شجاع، دلیر، بہادر، جری، اسد قاسم۔ واہ 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 واہ۔ حسن کے لال تجھے کس لقب سے یاد کریں، شجاع، دلیر، بہادر، جری، اسد قاسم۔ نقاب ڈال کے رخ پر کہا یہ فروانے، لگے نہ تجھ کو کسی کی نگاہ بد قاسم، لگے نہ تجھ کو کسی کی نگاہ بد قاسم۔ جو تیرے جسم کو پامال کرنے آئے تھے، قسم خدا کی رہیں گے وہ لاولد قاسم۔ جو تیرے جسم کو پامال کرنے آئے تھے، قسم خدا کی رہیں گے وہ لاولد قاسم۔ قسم خدا ہے تیری سمت 1.25 لاکھ انبیاء کی نظر، ہے تیری سمت 1.25 لاکھ انبیاء کی نظر۔ خدا کا دین بلاتا ہے المدد قاسم، خدا کا دین بلاتا ہے المدد قاسم۔ قوافی ہیں، ذرا رکیے تو تعریف بھی کی جائے، بہت مشکل قوافی، واہ واہ۔ احتیاط سے نظم کر رہے ہیں۔ شکریہ حضور آپ کی تائید کہ جو تیرے جسم کو پامال کرنے آئے تھے، قسم خدا کی رہیں گے وہ لاولد قاسم۔ ہے تیری سمت 1.25 لاکھ انبیاء کی نظر، خدا کا دین بلاتا ہے المدد قاسم۔ دیکھیے گا حضور، خدا کا دین بلاتا ہے المدد قاسم۔ جس اعتماد سے کی تم نے موت کی تشریح، جس اعتماد سے کی تم نے موت کی تشریح، اجل بھی دیکھ رہی ہے تمہارا قد قاسم۔ بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ۔ جس اعتماد سے کی تم نے موت کی تشریح، نعرہ حیدری، جس اعتماد سے کی تم نے موت کی تشریح، اجل بھی دیکھ رہی ہے تمہارا قد قاسم، اجل بھی دیکھ رہی ہے تمہارا قد قاسم۔ اجل بھی جس اعتماد سے کی تم نے موت کی تشریح، اجل بھی دیکھ رہی ہے تمہارا قد قاسم، اجل بھی دیکھ رہی ہے جس اعتماد سے کی تم نے موت کی تشریح، اجل بھی دیکھ رہی ہے تمہارا قد قاسم۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تمہارے خون کی سرخی ہے رنگ مقتل پر، تمہارے خون کی سرخی ہے رنگ مقتل پر، تمہیں سے باب شہادت ہے مستند قاسم۔ بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ۔ تمہارے خون کی سرخی ہے رنگ مقتل پر، مستند قاسم، واہ واہ۔ تمہارے خون کی سرخی ہے رنگ مقتل پر، تمہیں سے باب شہادت ہے مستند قاسم، تمہیں سے باب شہادت ہے مستند قاسم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تمہیں سے باب شہادت ہے مستند قاسم۔ اور ایک مطلع اور چند اشعار حضور ملاحظہ فرمائیں۔ شمس بھائی دیکھیے گا، آخری مجمع تک توجہ چاہتا ہوں کہ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، تم کو لگتا ہے، اگر مصرع پہنچ جائے دوسرا مصرع تو تائید میں ہاتھ اٹھائیے گا، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ اے زندہ باد سبحان اللہ۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، بہت عمدہ، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے، حسینی مجمع زدار مجمع، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے، سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، ہم حسینی ہیں، ہمیں خاک شفا کافی۔ بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ۔ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، ہم حسینی ہیں، ہمیں خاک شفا کافی ہے۔ آسماں والو مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش عزا کافی۔ واہ 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 واہ۔ آسماں والو مبارک ہو بلندی تم کو، آسماں والو مبارک ہو بلندی تم کو، خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ آسماں والو مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش عزا کافی ہے، میری عزت کے لیے فرش۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، ہم حسینی ہیں، ہمیں خاک شفا کافی ہے۔ آسماں والو مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش عزا کافی ہے۔ لکھنؤ کے مزاج کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، دشمن حیدر کرار بنانے کے لیے، سرکار دشمن حیدر کرار بنانے کے لیے ایک پل کے لیے مادر کی خطا کافی ہے۔ ارے دشمن حیدر کرار بنانے کے لیے مستند ہے یہ بات، کیا کہنے، واہ دشمن حیدر کرار بنانے کے لیے ایک پل کا جواب نہیں ہے، واہ 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 ایک واہ۔ پل کے لیے مادر کی خطا کافی ہے، ایک پل کے لیے مادر کی خطا کافی ہے۔ کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، بے حیا آج یہ کہتے ہیں خدا کافی۔ واہ 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 واہ۔ کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، واہ واہ، بے حیا آج یہ کہتے ہیں خدا کافی ہے۔ بہت بے حیا آج واہ یہ واہ واہ۔ سرکار زندہ باد مل کے حیدری، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ آسماں والوں مبارک ہو، سرکار جناب ابو طالب کے حوالے سے شعر کا استقبال کریے کہ کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، بے حیا آج یہ کہتے ہیں خدا کافی ہے۔ سرکار دیکھیے گا، بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ، کرتاز بھائی، بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ ہے۔ بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے۔ اس لیے شہ نے بجھایا شب عاشور چراغ، اس لیے شہ نے بجھایا شب عاشور چراغ، دشت میں چہرہ اکبر کی ضیاء کافی ہے۔ واہ واہ واہ، اس لیے شہ نے بجھایا شب عاشور چراغ، دشت میں چہرہ اکبر کی ضیاء کا بہت خوبصورت سننے آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس لیے شہ نے بجھایا شب عاشور چراغ، دشت میں چہرہ اکبر کی ضیاء کافی ہے۔ بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، کافیہ دا چاہتا ہوں اگر ردیف کے ساتھ ادا ہوا ہو۔ بھول کر بیٹھا ہے، بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، روشنی کے لیے بس ایک دیا کافی ہے۔ واہ 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 واہ، بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، روشنی کے لیے بس ایک دیا کافی۔ یہاں سے 3 شعر اور پوری توجہ کے ساتھ، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ آسماں والوں مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش عزا کافی ہے۔ بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، روشنی کے لیے بس ایک دیا کافی ہے۔ ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی ردا کافی۔ واہ 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 واہ، ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے، ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی ردا کافی ہے۔ 2 شعر سرکار باب الحواج کے حوالے سے، بازو عباس کے زینب کی ردا کافی ہے تو لشکر ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے، پوری توجہ کے ساتھ، لشکر ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے نیزے کی ہوا کافی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، لشکر ظلم واہ 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 واہ، کی بنیاد ہلانے کے لیے، لشکر میار بھائی آخری شعر سماعت فرمائیے گا،
کہ لشکر ظلم کی ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی رضا کافی ہے. لشکر ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے نیزے کی ہوا کافی ہے. آخری شعر پوری توجہ کے ساتھ بہت خوبصورتی سے سنا ہے آپ حضرات نے کہ ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی رضا کافی ہے. لشکر ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے نیزے کی ہوا کافی ہے. ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف، ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف صرف سکینہ کا چچا کافی ہے. ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف، ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف صرف سکینہ کا چچا کافی ہے. یوں تو خلیل رب کے براہیم ہیں مگر، سبحان اللہ، خاص طور سے شعراء کرام علماء سے داد چاہتا ہوں. یوں تو خلیل رب کے براہیم ہیں مگر ہے نفس مطمئن کی سند شہ کے ہاتھ میں. یوں تو خلیل رب کے براہیم ہیں مگر ہے نفس مطمئن کی سند شہ کے ہاتھ میں. خواب منہ بدل گیا ذبح عظیم سے، زمزم نے غسل کر لیا جا کر فرات میں. واہ 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 واہ، زندہ باد آپ کی سماعت کو سلام. خواب منہ بدل گیا ذبح عظیم سے، واہ واہ واہ، زمزم نے غسل کر لیا جا کر فرات میں. چاروں مصرے پڑھ دیجئے. یوں تو خلیل، بہت یوں تو خلیل رب کے براہیم ہے مگر ہے نفس مطمئن کی سند شہ کے ہاتھ میں. ہے نفس مطمئن کی سند شہ کے ہاتھ میں. یوں تو خلیل رب کے براہیم ہے مگر ہے نفس مطمئن کی سند شہ کے ہاتھ میں. خواب منہ بدل گیا ذبح عظیم سے، زمزم نے غسل کر لیا جا کر فرات میں. زمزم نے غسل کر لیا، زمزم نے غسل کر لیا جا کر فرات میں. جہاں شہ کی عزاداری نہیں ہے وہاں سب ہے وفاداری نہیں ہے. واہ 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 واہ، جہاں شہ کی عزاداری نہیں ہے، جہاں شہ کی عزاداری نہیں ہے وہاں سب ہے وفاداری نہیں ہے. تقاضے ہیں غم شبیر کے کچھ، عزاداری اداکاری نہیں ہے. واہ 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 واہ، جہاں شہ کی عزاداری نہیں ہے وہاں سب ہے وفاداری نہیں ہے. تقاضے ہیں غم شبیر کے کچھ، عزاداری اداکاری نہیں ہے. وہ غیبت سے چلے آئیں تو کیسے، یہاں کوئی بھی تیاری نہیں ہے. سبحان اللہ، واہ واہ وہ واہ، غیبت سے چلے آئیں تو کیسے. واہ 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 واہ، ابھی تو مسجدیں ویراں پڑی ہیں، ابھی غفلت ہے بیداری نہیں ہے. وہ غیبت سے چلے آئیں تو کیسے، یہاں کوئی بھی تیاری نہیں ہے. جہاں چاہو عزا خانے بنا لو، سعودی کی زمینداری نہیں ہے. بات عمدہ ہے، بات عمدہ ہے. زندہ باد سلامت رہے. جہاں چاہو عزا خانے بنا لو، سعودی کی زمینداری نہیں ہے. میں بیماری میں ماتم کر رہا تھا مگر لگتا تھا بیماری نہیں ہے. واہ واہ، ارے زندہ باد سلامت رہے. میں بیماری میں ماتم کر رہا تھا مگر لگتا تھا بیماری نہیں ہے. عدو فاطمہ سے بغض رکھنا عبادت ہے، دل آزاری نہیں ہے. عبادت ہے عدو فاطمہ سے بغض رکھنا، عبادت ہے، دل آزاری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں تبرہ ہے، لیکن تبرہ وہ عبادت ہے کہ جس میں کسی رخ سے ریاکاری نہیں ہے. واہ 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 واہ، تبرہ وہ عبادت ہے کہ جس میں واہ واہ واہ، کسی رخ سے ریاکاری نہیں ہے. یہاں پر میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عزاداروں کا مجمع ہے. 2 منٹ کے لیے ایک تمہید پیش کرتا ہوں. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ کی نظر میں سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ دولت ہے، زمین ہے، مکان ہے، گھر ہے؟ کا نہیں.
کا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. کس پہ؟ کا بات اگر اولاد کی آ جائے تو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. اس منظر کو ذہن میں رکھ کر یہ شعر سنیے گا. جہاں شہ کی عزاداری نہیں ہے وہاں سب ہے وفاداری نہیں ہے. جہاں چاہو عزا خانے بنا لو سعودی کی زمینداری نہیں ہے. میں بیماری میں ماتم کر رہا تھا مگر لگتا تھا بیماری نہیں ہے. میں کفن میں کربلا کی خاک رکھ دو کسی شے کی طلبگاری. محترم قائم رضا خان صاحب مہمان خصوصی ایم ایل اے جو تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات بآواز بلند یا علی. حضرات ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا بچوں تک میں ایک بات پہنچا دوں، ہو سکتا ہے بچوں کو نہ پتا ہو. با یعنی ساتھ، آواز یعنی آواز، بلند یعنی اونچی. اونچی آواز سے صلوات پڑھیں آپ حضرات. یہ ترجمہ کیا ہے میں نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل پر جاؤ. بسم اللہ. وہ دونوں شعر پڑھ دیئے رضا صاحب. بہت عمدہ بہت عمدہ. مطلب پڑھیے. جہاں شہ کی عزاداری نہیں ہے وہاں سب ہے وفاداری نہیں ہے. واہ واہ واہ. تقاضے ہیں غم شبیر کے کچھ عزاداری اداکاری نہیں ہے. واہ واہ واہ. کفن میں کربلا کی خاک رکھ دو واہ واہ واہ. کسی شے کی کسی شے کی طلبگاری نہیں ہے. کسی شے کی میں بیماری میں ماتم کر رہا تھا مگر لگتا تھا بیماری نہیں ہے. سب سے قیمتی شے کیا ہے ہمارے بزرگوں کے نزدیک؟ مگر لگتا تھا بیماری نہیں ہے. اگر کرب و بلا کی بات ہے تو ہمیں اولاد بھی پیاری نہیں ہے. بہت عمدہ ہے. واہ واہ واہ. اگر کرب و بلا کی بات ہے تو ہمیں اولاد بھی پیاری نہیں ہے. اگر کرب و بلا کی بات ہے تو ہمیں اولاد بھی پیاری نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل پر. اگر کرب و بلا کی بات ہے تو ہمیں اولاد بھی پیاری نہیں. آخری بس کلام سماعت فرما لیں کیونکہ تمام شعراء بہت عمدہ. واہ واہ واہ. شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہر ایک درد کو دل میں بسا کے زینب نے، دیکھیے گا حضور خاص طور سے، ہر ایک درد کو دل میں بسا کے زینب نے وطن کو چھوڑ دیا مسکرا کے زینب نے. واہ واہ واہ. یزیدیت کے چراغوں کو کر دیا خاموش اخی کی فتح کا پرچم اٹھا کے زینب نے. اخی کی فتح کا پرچم اٹھا کے زینب نے پیمبروں کی صفوں میں بٹھا دیا ہم کو. پیمبروں کی جتنا ناز کیا جائے کم ہے. پیمبروں کی صفوں میں بٹھا دیا ہم کو زمین پہ فرش عزا کا بچھا کے زینب نے. بہت عمدہ ہے. واہ 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 واہ. پیمبروں کی صفوں میں بٹھا دیا ہم کو زمین پہ فرش عزا کا بچھا کے زینب نے. گھرا جو دین خدا شام کے اندھیروں میں رکھے چراغ 72 جلا کے زینب نے. پسر کو مقصد شبیر پہ فدا کر کے کیا ہے شکر مسلح بچھا کے زینب نے. وقار عصمت صغرا کو بخش دی معراج. امام وقت کی ہمت، ایک شعر کے لیے پوری تمہید پیش کر رہا ہوں. امام وقت کی ہمت بڑھا کے زینب نے خدا کے شعر کی بیٹی ہوں کر دیا ثابت. خدا کے شعر کا لہجہ سنا کے زینب نے یزیدی لائے تھے قیدی بنا کے زینب کو رکھا یزید کو قیدی بنا کے زینب. بہت عمدہ ہے. واہ 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 واہ. پسر کو مقصد شبیر پر فدا کر کے کیا ہے شکر مسلح بچھا کے زینب نے. یزیدی لائے تھے قیدی بنا کے زینب کو رکھا یزید کو قیدی بنا کے زینب. کلام آپ کا پیارا رکھا یزید کو قیدی بنا کے زینب نے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مولا حسین سے کچھ نہیں مانگا سوائے جناب علی اکبر کے. اور آج جناب علی اکبر کی آمد کا جشن ہے اور ان کی مناسبت سے ہے. کیا عمدہ اشعار سنائے تبرے کے حوالے سے، اور تبرہ جن کی نظروں میں کھٹکتا ہے. عزاداری، وفاداری، ریاکاری، اداکاری، یہ سارے قوافی آپ نے سنے.
اگر آپ کو محسوس آپ کر لیں تو میں ایک مطلع پڑھ دوں خالی، اگر آپ محسوس کریں، جو لوگ جناب مریم کی سنت لے کے خاموشی کا روزہ رکھے بیٹھے ہیں، میں ان تک یہ جملہ پہنچا رہا ہوں کہ میسم کی سیرت کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیں تاکہ دار پہ بھی علی علی کہنے کی عادت ہو جائے۔ ہاں، جو اب تک خاموش بیٹھے ہوئے ان کے لیے مطلع پڑھ رہا ہوں، اور مطلع کا دوسرا مصرع دیکھیے گا، پہلا مصرع دوسرے رخ سے ہے اور دوسرا مصرع بالکل الگ رخ سے ہے۔ علماء تشریف فرمائے، شورا بیٹھے، کلیم بھائی میں مطلع پڑھ رہا ہوں، مطلع سنیے۔ وہ جن کی نسل میں شہ کی عزاداری نہیں ہے، میں پھر مصرع پڑھوں گا تاکہ عالم تذبذب والے منزل یقین میں آ جائے۔ مصرع سنیے۔ وہ جن کی نسل میں شہ کی عزاداری نہیں ہے، ہمیں بھی دوستی کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ جن کی نسل میں شہ کی عزاداری نہیں ہے، ہمیں بھی دوستی کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ جن کی نسل میں شہ کی عزاداری نہیں ہے، ہمیں بھی دوستی کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور ہمارے رضا حیدر رنوی صاحب نے ایک قافیہ پڑھا کہ قیدی بنا کے زینب نے، یزید کو قیدی بنا کے زینب نے۔ مجھے ایک مطلع اور کچھ شعر، یعنی 2-3 شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنے ہی اشعار سے نظامت کے سفر کو آگے بڑھا دوں، کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ میں مطلع پڑھتا ہوں، سن لیے، مطلع پڑھ رہا ہوں، اور شاید ہندوستان میں نے کہیں پڑھے نہیں ہیں یہ مصرے، بس یہی بحیثیت ناظم بھی سنیے، بحیثیت شاعر بھی آج سنیے۔ میں مطلع پڑھتا ہوں، چاہے جیسے آپ سنیے کہ سوال حر نے کیا ہے خطا کے لہجے میں۔ ردیف کا لطف لیجئے گا، میں ایک منزل تک لے جا رہا ہوں۔ افتخار عارف کی زمین ہے، مصرے سنیے کہ سوال حر نے کیا ہے خطا کے لہجے میں، جواب حر کو ملے گا جزا کے لہجے میں۔ دیکھیں علماء تشریف فرمائیں، شورا سے دعا چاہتا ہوں، بات جناب زینب کی کر کے گئے تھے، میں وہیں تک ملکہ حیا ملکہ غیرت تک آ رہا ہوں۔ جو کھڑے ہیں وہ بھی محترم، جو بیٹھے ہیں وہ بھی محترم، سنیے گا مصرے، پیچھے نہ دیکھیے گا، وہاں اگر باتیں ہوتی رہیں آپ مصروں کو سنتے رہیے گا کہ سوال حر نے کیا ہے، اختر صاحب، سوال حر نے کیا ہے خطا کے لہجے میں، جواب حر کو ملے گا جزا کے لہجے میں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے۔ مصرع سنیے کہ جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے، بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، رعایت لفظی پہ داد چاہتا ہوں، جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے، حسن رعایت دیکھیے کہ بڑی مٹھاس ہے خاک شفا، شعر پڑھ رہا ہوں سنیے کہ بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں۔ مصرے کی نزاکت ملاحظہ فرمائیے کہ یزید وقت میری چشم تر سے ڈرتا ہے۔ ایک شعر تک لے جانا ہے مجھے، سفر طے کر رہا ہوں کہ یزید وقت میری چشم تر سے ڈرتا ہے۔ اختر صاحب، یزید وقت میری چشم تر سے ڈرتا ہے، وہ انقلاب ہے اشک عزا کے لہجے میں۔ دیکھیں علماء تشریف فرما، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک شعر تک آنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ رہی گا، سفر طے کر رہا ہوں۔ ابو ذر صاحب مصرے سنیے کہ وہ انقلاب ہے اشک عزا کے لہجے میں۔ 2 شعر سنیے جناب زینب کے حوالے سے، قافیے کا صرف ملاحظہ فرمائیے گا کہ جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے، بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں۔ قافیہ ملاحظہ فرمائیے، تھوڑا سا ہٹ کے پڑھ دیتا ہوں تاکہ دلوں تک مصرے پہنچ جائے، اس لیے کہ یہاں پنڈال تو ہے نہیں کہ پنڈال کے اوپر سے چلا جائے مصرع، ہاں سروں سے جا سکتا ہے، ذہن دل میں اتر جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، علماء سے خصوصی دعا، شورا سے خاص طور پہ صدر محترم سے میں دعائیں چاہتا ہوں۔ وہ انقلاب ہے اشک عزا کے لہجے میں، جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے، جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے۔ بیداری سے 2 شعر سنیے، جناب ملکہ حیا ملکہ غیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ تک آ گیا۔ مولانا سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شہنشین تشریف لے آئے، بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے صلوات کی دعوت بھی آپ کو دی اور پڑھ بھی خود دی، اس لیے کہ آپ کی آواز تو آ نہیں رہی ہے تو میں خود ہی پڑھ دوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب مجھے بتائیے کہ 2 شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، جناب قاسم میتب دیکھیں، جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے، وہ انقلاب ہے، بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں۔ مصرے سنیے کہ علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ،
قافیے کا صرف ملاحظہ فرمائیے گا. علی کے لہجے سے پلٹے کی ظلم کا تختہ خود اپنے آپ کو زینب چھپا کے لہجے میں. آہا شعر پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں، مولا آپ کو آباد رکھیں. جہاں تک لایا ہوں افتخار عارف کا مصرع ہے، یہ کون بول رہا تھا؟ خدا کے لہجے میں. اور ایک مصرع ہے جس پہ تضمین کی ہے، علماء کی داد چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک مترنم شاعر آپ کے حوالے کہ علی کے لہجے سے پلٹے کی ظلم کا تختہ، علی کے لہجے سے پلٹے کی ظلم. بیداری سے سنیے، علی کے لہجے سے پلٹے کی ظلم کا تختہ خود اپنے آپ کو زینب چھپا کے لہجے میں جلائی شمع ازا. جب علی کی بیٹی نے ہوائیں چیخ پڑی التجا کے لہجے میں. جلائی شمع ازا جب علی کی بیٹی نے ہوائیں چیخ پڑی التجا کے لہجے میں. وہ انقلاب ہے اشک ازا کے لہجے میں. جناب قاسم مستر کا خون شامل ہے، بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں ایک مترنم شاعر آپ کے حوالے. اب فیصلہ مجھے کرنا ہے. حالانکہ جو سفر میں کر کے آ رہا ہوں اکثر جگہوں پہ نام میں پکارتا تھا، نظامت میرے پہلو سے ہوتی تھی، لیکن اس وقت ماشاءاللہ بڑی آزاد نظامت ہے تو مجھے اب پتا ہے کہ کیسے کس شاعر کو کہاں پہ پڑھوانا ہے. میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم مدثر جون پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور آپ بھی اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اس نعرے کا جواب دے کے. نعرہ حیدری! آپ کے روبرو ہے آپ کا محبوب شاعر محترم مدثر جون پوری. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو اس بابرکت جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدِ حاضر میں ایک مطلع دو شعر نصب کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مطلع ملاحظہ فرمائیے. ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیے آپ حضرات. مطلع ملاحظہ فرمائیے گا. اشعار تیری مد ہاں کے سن کر علی اکبر. ملاحظہ فرمائیں. اشعار تیری مد کے سن کر علی اکبر زینب نے دعا دی مجھے جی بھر علی اکبر. زینب دیکھیے حضرات تھوڑا سا آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیجئے. آپ لوگ مجھ سے جڑیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ سے جڑنے کی. مطلب ملاحظہ فرمائیے گا. اشعار تیری مد ہاں کے سن کر علی اکبر زینب نے دعا دی مجھے جی بھر علی اکبر. راہوں میں یہی سوچ کے یوسف بھی کھڑے ہیں ایک بار مجھے دیکھ لے رک کر علی اکبر. مجھے دیکھ لے رک کر علی اکبر. اور یہ بھی شعر حضر بھائی مائک تھوڑا نیچے کر لیں گیا. یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. بطور خاص پیش کرتا ہوں سماعت کریے گا. امت کی نظر ہو کہ امامت کی نظر ہو امت کی نظر ہو کہ
امامت کی نظر ہو لگتے ہیں ہر ایک رخ سے پیمبر علی اکبر واہ 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 لگتے ہیں ہر ایک رخ سے پیمبر علی اکبر بہت عمدہ ہے واہ 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 امت کی نظر ہو کہ امامت کی نظر ہو لگتے ہیں ہر ایک رخ سے پیمبر علی اکبر ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے حضرات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل کرے اور حضرات یہیں سے مولا عباس کی بارگاہ میں 4 مصرع نظم کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا احمد غازی بدلہ بسم اللہ بھائی سماعت کریے ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیے حضرات تو میں حاضر کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد ملاحظہ فرمائیے گا بسم اللہ علی کے گھر ہے جری کی آمد فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں تھوڑا سا بیداری کو ثبوت دیجیے گا علی کے گھر ہے جری کی آمد فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں علی کے گھر ہے جری کی آمد فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں جناب زہرا کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں واہ 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 کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں جناب زہرا کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا آخری مجمع تک آخری مجمع سورات جتنا مجمع ہے جناب زہرا کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں ہے پورے کنبے کے دل کی حسرت ابھی سے ام البنی کا بیٹا ہے پورے کنبے کے دل کی حسرت ابھی سے ام البنی کا بیٹا ابھی سے ام البنی کا بیٹا حسن بلائیں اتارتے ہیں حسین جھولا جھولا واہ 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 حسن بلائیں اتارتے ہیں حسین جھولا جھولا رہے ہیں حسن بلائیں اتارتے ہیں حسین جھولا جھولا رہے ہیں دیکھیے بھائی ابھی تو محفل کا آغاز ہوا ہے چائے تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے آپ لوگ ہاں چائے روک دیجئے ورنہ لوگ چائے کے ساتھ ساتھ منقبت بھی پی جائیں گے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز بلند یا علی مدد بسم اللہ مدثر صاحب بہت عمدہ واہ واہ ایک مطلب 2 شعر اور نظم کرتا ہوں بسم اللہ فرمائیے گا جلدی جلدی سماعت کریے گا کیونکہ شعراء کرام کی فہرست بہت طویل ہے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اشعار آپ تک پہنچے ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص دیکھیے گا یہ لشکر مہدی کے طرفدار کھڑے ہیں آپ کی بات ہو رہی ہے تھوڑا سا بولیے یہ لشکر مہدی کے
طرفدار کھڑے ہیں، پرچم کے تلے جو بھی عزادار کھڑے ہیں، بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ، تلے جو بھی عزادار کھڑے ہیں۔ بطور خاص تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائے گا، کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل سرور، کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل سرور، کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل سرور، سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار کھڑے ہیں۔ واہ 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 واہ، بے زحمت ہوگی، واہ 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 واہ، مقرر مقرر، واہ 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 واہ، کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب، کیا خوف کی عکاسی کی ہے، واہ واہ، قاتل سرور، بہت عمدہ، واہ واہ، کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب بہت عمدہ، واہ واہ، قاتل سرور، سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار کھڑے ہیں، سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی علیہ الرحمہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے باواز بلند صلوات آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے جناب مختار کے لیے بولتے رہیے، اس لیے کہ جناب مختار کے لیے اس دور میں بولنا اب ہر مومن کے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ جب بات جناب مختار کے اوپر کہیں اور سے آ رہی ہے، اب تو غیروں سے خطرہ نہیں ہے، اب اپنوں سے خطرہ ہے۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ، بہت سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار کھڑے ہیں۔ امام اصغر کی بارگاہ میں شعر نص کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا، پانی پہ مصلی کو بچھا دیجئے مولا، پانی پہ مصلی کو بچھا دیجئے مولا، عیسیٰ بھی وضو کے لیے تیار کھڑے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، برکتی مصرع، نعرہ حیدری، بہت عمدہ۔ دونوں شعر پڑھیے سلسلے سے، جناب مختار ہو گیا، واہ واہ۔ کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل سرور، سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار کھڑے ہیں، سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار کھڑے ہیں۔ بہت عمدہ ہے، واہ واہ۔ ایک باوز بلند نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ نوجوانی بھی نص کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے گا۔ مدثر صاحب وہ پڑھ دیئے، وضو کے لیے تیار کھڑے ہیں، بہت عمدہ۔ پانی پہ مصلی کو بچھا دیجئے مولا، پانی پہ مصلی کو بچھا دیجئے مولا، عیسیٰ بھی وضو کے لیے تیار کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی وضو کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایک باوز بلند نعرہ صلوات پڑھیے ذرا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد واجل فرجو۔
اور یہیں سے ایک مطلب چند اشعار اور نص کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سننے لگے. آج بھائی ملاحظہ فرمائیے گا, مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. بزر بھائی پیش کرتا ہوں, سماعت کریے گا. اور اونچا ہوا زمانے سے, اور اونچا ہوا زمانے, اور اونچا ہوا زمانے سے, در پہ ہے در کے سر جھکانے سے. اور اونچا ہوا زمانے سے, در پہ ہے در کے سر جھکانے سے. اور اونچا, یہیں سے تھوڑا سا جڑیے گا میرے ساتھ. اور اونچا ہوا زمانے سے, در پہ ہے در کے سر جھکانے سے. اور اونچا, شعر بطور خاص, مشکلیں دور ہو گئی ساری, مشکلیں دور ہو گئی ساری, گھر میں فرش عزا بچھانے سے. واہ 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 سے. اور اونچا ہوا زمانے سے, در پہ ہے در کے سر جھکانے سے. اور اونچا, عقیدے سے جوڑا ہوا شعر نص کرتا ہوں, سماعت فرمائے گا. در پہ ہے در کے سر جھکانے سے. اور اونچا زور بازو کا بڑھ گیا میرا, زور بازو کا بڑھ گیا میرا, تازیہ اور علم اٹھانے سے. علم اٹھانے سے. اور اونچا ہوا زمانے سے, در پہ ہے در کے سر جھکانے سے. اور اونچا, ننھے مجاہد کی بارگاہ میں شعر نص کرتا ہوں. ابھی بھی کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, نہ جانے کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. میں ادھر پڑھ رہا ہوں, میری طرف ہم مخاطب ہو جائیے. اور اونچا ہوا زمانے سے, در پہ ہے در کے سر جھکانے سے. سوچو انجام جنگ کیا ہوتا, سوچو انجام جنگ کیا ہوتا, جب قیامت ہے مسکرانے سے. بہت عمدہ ہے, واہ 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 واہ. مل کے یا علی. جب قیامت ہے مسکرانے سے. اور اونچا, کلیم بھائی بسم اللہ. ممتاز بھائی سرکار دیکھیے گا, ایک حقیقت پیش کرتا ہوں, پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. اور اونچا ہوا زمانے سے, در پہ ہے در کے سر جھکانے سے. اور اونچا میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن, میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن, نعرہ حیدری لگانے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہم تو بنانا چاہتے ہیں دشمن. نعرہ حیدری. میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن, نعرہ حیدری لگانے. ہمارے مہمان خصوصی جناب رضا حیدر جعفری صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں آپ حضرات.
ایک صلوات اپنی طرف سے آپ پڑھ دیں، مجھے کہنے کی ضرورت مت محمد محل. دیکھیے جیتی جاگتی صلوات آپ پڑھیے، محفل والی صلوات پڑھ دیجئے مل کر آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا. یہ بھی شعر نص کرتا ہوں، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے گا. اور اونچا ہوا زمانے سے در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا. جن سے دل ہی نہیں ملا اب تک، جن سے دل ہی نہیں ملا اب تک، ہاتھ کیا فائدہ ملانے سے، ملانے سے اور اونچا. ایک باوزہ بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے یہیں سے مکمل منقبت مولا حسین کی بارگاہ میں نص کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجئے. ایک باوزہ بلند نعرہ صلوات پڑھیے تو میں حاضر کرتا ہوں. سرکار دیکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دین کی بقا حسین ہے، بطور خاص دین کی بقا حسین ہے، صبر کا خدا حسین ہے. دین کی بقا حسین ہے، صبر کا خدا حسین ہے. دین کی بقا حسین ہے. جب تک آپ میری طرف نہیں دیکھیے گا میں یہی شعر پڑھتا رہوں گا. دین کی بقا حسین ہے، صبر کا خدا حسین ہے. دین کی بقا حسین ہے، صبر کا خدا حسین ہے. نجف کے شیر گر علی، ہے نجف کے شیر گر علی، شیر کربلا حسین ہے. تم نہ ہے. واہ 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 واہ. حسین ہے. شیر کربلا حسین ہے، شیر کربلا حسین ہے. شیر کربلا حسین ہے، شیر کربلا حسین ہے. مولا حسین کی عظمت کو ملاحظہ فرمائے گا. ہارتے نہیں وہ حوصلے، ہارتے نہیں وہ حوصلے، جن کا آسرا حسین ہے. ہارتے نہیں وہ حوصلے، جن کا آسرا حسین ہے. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. ہارتے نہیں وہ حوصلے، جن کا آسرا حسین ہے. پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، غیب میں بھی کیا حسین ہے. واہ 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 واہ. غیب میں بھی کیا حسین. مل کر. غیب میں بھی کیا حسین ہے، غیب میں بھی کیا حسین ہے. شعر نص کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. ہو کے خوش خدا بھی کہہ اٹھا، ہو کے خوش خدا بھی کہہ اٹھا، لائق ثنا حسین ہے.
ثنا حسین ہے، لائق ثنا حسین ہے، لائق ثنا حسین ہے۔ ہر محفل میں آگے والے بیدار رہتے ہیں، پیچھے والے خاموش رہتے ہیں۔ آج یہ پہلا اتفاق ہو رہا ہے کہ پیچھے والے بیدار ہیں، آگے والے خاموش ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ بھی بولے، لائق ثنا حسین ہے، لائق ثنا حسین ہے، حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، مالک ہوا حسین ہے، حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، مالک ہوا حسین ہے، حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، مالک ہوا حسین ہے۔ حر نے کر دیا یہ فیصلہ، حر نے کر دیا یہ فیصلہ، حق کا راستہ حسین ہے۔ واہ 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 حق کا راستہ حسین ہے، راستہ حسین ہے۔ یہاں سے دو شعر اس کے بعد رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ حق کا راستہ حسین ہے، حق کا راستہ حسین ہے، دل میں خوف حشر کس لیے، دل میں خوف حشر کس لیے، دل میں جب بسا حسین ہے۔ عقیدے سے اللہ و شعر نص کرتا ہوں، سماعت فرمائے گا، پورے بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، مالک ہوا حسین ہے، دل میں خوف حشر کس لیے، دل میں جب بسا حسین ہے، تازیہ علم کی شکل میں، تازیہ علم کی شکل میں، آج ہر جگہ حسین ہے۔ واہ 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 واہ، آج ہر بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ، آج ہر جگہ حسین ہے، آج ہر جگہ حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، صبر کا خدا حسین ہے۔ دیکھیے ہمارے مدثر جون پوری صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرات دو مہمانان خصوصی اس وقت ہمارے شیعہ پہ تشریف فرما ہیں۔ میں بہت جلدی اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں بڑے ادب و احترام سے ایم ایل اے صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے محترم مولانا محسن صاحب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محسن صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ ایم ایل اے صاحب کی گلپوشی کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں تو دعا فرما دیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز بلند۔ ہو گئے بس، یہاں تو ارادہ ہی یقین پہ ہے، یہاں جو سوچ لیا جائے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کی بارگاہ، نعرہ حیدری۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ وہ اتنے مؤدب ہیں کہ پہلے انہوں نے بنایا۔ دیکھیے یہ اپنی ثقافتی تہذیب ہے، ہمارے ادب و آداب ہیں جو خود ہم گھر سے لے کے آتے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے بچہ اپنے گھر کا اخبار ہوتا ہے، تو جو گھر میں ہوتا ہے وہ باہر بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے۔ مولا ان کو سلامت رکھے۔ میں بڑے ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ محترم مجاہد صاحب کی خدمت میں ایک فعال شخصیت آپ کے سامنے ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ رضا حیدر جعفری صاحب کی گلپوشی کریں جو اس وقت یہاں تشریف فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔
اچھا، اس سے پہلے میں نے 2 بار صلوات پڑھوائی تھی، اپنے سے پڑھ دیجئے ایک صلوات اور بآواز بلند، ایک صلوات اور ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ ایک اور صلوات ارشاد فرماتے ہیں آپ حضرات۔ اچھا، جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ لیں ایک بار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے محترم مدثر جونپوری صاحب کہہ رہے تھے آگے والے داد دے رہے ہیں، پیچھے والے بیٹھے ہیں، تو میں مدثر بھائی کو یہ بتا دوں کہ آگے والے جو داد دے رہے ہیں وہ تو داد دے رہے ہیں، پیچھے فرشتے بیٹھے ہیں جو نیکیاں لکھ رہے ہیں، تو انہیں نیکیاں لکھنے دیجئے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، میں نوجوانوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے رہیں، بزرگ خالی دعا دے دیں وہی بہت ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے داد دیں، اس لیے کہ نوجوان شاعر آپ کے سامنے ہیں تو فریضہ اولی نوجوانوں کا ہے۔ نعرہ حیدری! آئیے حضرات، ایک تحت اللفظ کا شاعر میں آپ کے حوالے کروں۔ مدحت آل محمد کا ایک ایسا تاج کہ جو اتنا قیمتی ہے کہ آپ جسے آپ سنیں گے، محترم تاج کانپوری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، تحت اللفظ کا ایک بہترین نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن حکم ہے واجب التعمیل کی حدوں میں، ورنہ یہ مقام نہیں تھا ہمارے تاج بھائی کا۔ میں آئیے کچھ مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بھی حکم کی تعمیل پہ پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، مولا حسین کی بات کر رہے تھے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے۔ جب تک پہلے مصرے پہ آپ متوجہ نہیں ہوں گے دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے۔ ارے اس بیماری کے دور میں زبان 32 دانتوں کے پہرے سے آزاد کروا لینا ہی کمال ہے کہ زہرا کا لال، لوگ ماسک لگا کے بیٹھتے ہیں، ماسک ہٹے تب داد ملے گی، کہ زہرا کا لال، یہ کمال ہے کہ اپنے شیر سے ماسک ہٹوا دیا جائے۔ اچھا ماسک نہ ہٹے تو کم از کم آواز باہر آ جائے، چھن چھن کے باہر آ جائے کہ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے۔ جب تک پہلے مصرے پہ آپ نہیں بولیں گے دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے۔ کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ مطلب پڑھایا آپ کی بارگاہ میں، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے۔ ذرا سا مجھے لگے کہ بیداری ہے آپ کے اندر کہ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے۔ اختر صاحب شعر سنیے گا کہ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ سنیے مصرع پیش کر رہا ہوں کہ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر۔ اما مصرع لکھنؤ میں پڑھا ہے میں نے، پوری تاریخ اس کے اندر گئے کہ کرب و بلا صدف ہے تو گوہر، قسم کھا کے بیٹھ جائیے، اس لیے کہ آصف جلال نے بہت پہلے کہا تھا کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں، اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں، جو آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں، اسی لیے تو کوئی جنگ۔ اب قسم کھا کے بیٹھیے، میں شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ مصرع سنبھالیے گا کہ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ علماء سے داد مل جائے وہی بہت ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ہاں اب نعرہ لگا، اب ایسا لگا کہ ہاں ولایتی بیٹھے۔ محترم عزادار عظمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ ان شعراء کو سنیے گا، ہمارے میار جرولی صاحب ہیں اور دیگر شعراء کرام، شبروز کانپوری صاحب۔ حضرات دیکھیے کہ نعرہ یاد دلاتا ہوں، شاید ہمارے نوجوان بھول گئے، جب کچھ زیادہ داد مل جائے تو حیدر حیدر کا نعرہ لگتا ہے، اور سنیے حیدر حیدر کا نعرہ لگائیے اس لیے کہ مکروہ قبیلے برباد ہو جاتے ہیں ولایتی نعروں سے، آپ نعرے لگایا کیجئے۔ اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں نعرے لگانے کے لیے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، تو آپ نعرہ لگاتے رہیے۔ تاج کانپوری صاحب آپ کے حوالے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ایک شعر تک جہاں لانا چاہ رہا تھا کہ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار رکھیے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ ہر ایک کا سنیے مصرع کہ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، یہی مصرع پڑھتا رہوں گا جب تک کہ منزل نہ طے ہو جائے کہ کرب و بلا کی جنگ کا، یہاں سے جوگی پورا تک بھی مصرع پڑھ سکتا ہوں مجاہد صاحب، کہ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و بلا کی
جنگ کا آغاز ہے غدیر۔ میری طرف دیکھیں، قیمتی شعر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں رک رہا ہوں کہ کرب و بلا کی جنگ کا، میری طرف دیکھیں، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر۔ منظر تو ہے علی، پس منظر حسین ہے، ہر ایک حسینی قلب کے باہر ہے تو یزید، بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے۔ ہر ایک یزیدی قلب کے باہر ہے تو یزید، بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے۔ زبان کے مصرے تو یہاں سنے جاتے ہیں، مولا آپ سب کو آباد رکھیں۔ آئیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم تاج کانپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند نعرہ صلوات سے تاج کانپوری صاحب کا استقبال فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کو یہ جشن قاسم و اکبر بہت بہت مبارک ہو۔ ایک مطلع ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کی پسینے میں رہ گئی۔ واہ واہ، تھوڑا سا جڑ جائیں، تھوڑا سا جڑ جائیں، انشاءاللہ یہ جشن قاسم و اکبر انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے۔ یوں گردش کونین یہاں زیر و زبر ہے، ایک نور کے آنے کی اندھیروں کو خبر ہے، اے وارث شبیر تیرا حسن ہے ایسا، ڈوبی ہوئی حیرت میں زلیخا کی نظر ہے، ڈوبی ہوئی حیرت میں زلیخا کی نظر ہے۔ اور یہ بالکل چار مصرے میں نے ابھی بہرحال شمس صاحب کے دولت قدے میں بیٹھ کے استاد سرور صاحب عرض کرتا ہوں بطور اصلاح سنیں بھائی، عرض کرتا ہوں کہ سجی ہے اس لیے محفل یہ قاسم و اکبر، سجی ہے اس لیے محفل یہ قاسم و اکبر، کہ آج فروا و لیلا کے چین آتے ہیں۔ واہ، ممدو کے اعتبار سے خصوصاً دعاؤں کا طالب ہوں۔ سجی ہے اس لیے محفل یہ قاسم و اکبر، کہ آج فروا و لیلا کے چین آتے ہیں، اتر رہے ہیں فرشتے زمیں پر کثرت سے، کہ ایک ساتھ یہاں دو حسین آتے ہیں۔ بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ، ارے تاج صاحب بہت عمدہ ہے، واہ واہ واہ۔ اتر رہے ہیں زمیں پر، اتر رہے ہیں فرشتے زمیں پر کثرت سے، کہ ایک ساتھ یہاں دو حسین آتے ہیں، جو جان دیتے ہیں بچے کلام ربی پر، جو جان دیتے ہیں بچے، بالکل تازہ کلام پیش کر رہا ہوں سنیں، کہ جو جان دیتے ہیں بچے کلام ربی پر، وہ کائنات میں بچے کلیم ہوتے ہیں۔ ارے اہل زمین پہ پڑھ رہا ہوں، ادب کی زمین پہ، جو جان دیتے ہیں بچے کلام ربی پر، وہ کائنات میں بچے عظیم ہوتے ہیں۔ یہ بات قاسم و اکبر بھی کر گئے ثابت، عظیم ماؤں کے بچے عظیم ہوتے ہیں۔ بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ، عظیم ماؤں کے بچے عظیم ہوتے ہیں۔ ابھی ایک مصرع ہوا تھا مبارک پور اعظم گڑھ کا، مصرع تھا کہ کیسے جنت جاؤ گے دامان زہرا چھوڑ کر۔ ایک مطلب دو شعر سنیں، کیسے جنت جاؤ گے دامان زہرا چھوڑ کر۔ ایک مطلب دو شعر عرض کرتا ہوں سنیں، کہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جشن مولا چھوڑ کر۔ ارے مولائیو ہاتھ اٹھا دو اسی بات پہ بھائی، پہلا مصرع ہی کافی ہے، بہت مکمل ہے، واہ 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 واہ۔ دو بار پڑھ دیجئے، مکمل مطلع ہو جائے۔ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جشن مولا چھوڑ کر، گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جشن مولا چھوڑ کر، ڈھونڈتے ہیں حق کا رستہ چھوڑ کر۔ ہاں تم نعرہ حیدری،
بہت خوبصورت محفل سجائی. خدا را ان بچوں کو سلامت رکھے. بہترین محفل. گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جشن مولا چھوڑ کر ڈھونڈتے ہیں حق کا رستہ. حق کا رستہ چھوڑ کر ڈھونڈتے ہیں حق کا رستہ. حق کا رستہ چھوڑ کر جب عزا خانے کے اندر آ نہیں سکتے ہو تم. واہ واہ. ارے مولائیوں مصرا، جب عزا خانے کے اندر آ نہیں سکتے ہو تم کیسے جنت جاؤ گے دامان زہرا چھوڑ کر. ہاں تم نا. واہ 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 واہ. خانے کے اندر آ نہیں واہ سکتے ہو واہ تم. جب عزا خانے کے اندر آ نہیں سکتے ہو تم کیسے جنت جاؤ گے دامان زہرا. دربائی کیسے جنت جاؤ گے دامان زہرا چھوڑ کر. مان لیتا میں نبی کی اور بھی تھیں بیٹیاں. مان لیتا میں نبی کی اور بھی تھیں. دلیل کے ساتھ. ہم لوگوں نے کبھی بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کی. مان لیتا میں نبی کی اور بھی تھی بیٹیاں کیوں نہ آئی باپ کی میت پہ حجرہ چھوڑ کر. کیوں نہ آئی باپ کی میت پہ حجرہ چھوڑ کر. مان لیتا میں نبی کی اور بھی تھی بیٹیاں کیوں نہ آئی باپ کی میت پہ حجرہ چھوڑ کر. اور یہ بھی 4 مصرے دیکھیں کہ دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا، دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا، محفوظ غم شاہ حجازی نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. محبت شعر سنیں کہ دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا، دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا، محفوظ غم شاہ حجازی نہیں ہوتا. شبیر اگر پڑھتے نا مقتل میں نمازیں دنیا میں کہیں کوئی نمازی نہیں. واہ واہ واہ. شبیر اگر پڑھتے نا مقتل میں نمازیں، شبیر اگر پڑھتے نا مقتل میں نمازیں دنیا میں کہیں کوئی نمازی نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں کوئی نمازی نہیں ہوتا. یہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی محفل ہے، جناب قاسم علیہ السلام کی. ایک مطلب 2-3 شعر سنیں کہ نوحے اگر نہ ہوتے جو لیلا کے لال کے، خصوصاً ڈائسے میں نوحے اگر نہ ہوتے جو زہرا کے لال، نوحے اگر نہ ہوتے جو لیلا کے لال کے، نوحے اگر نہ ہوتے جو لیلا کے لال کے مٹ جاتے کائنات سے نغمے بلال. شعر سن لو مولائیوں، شعر سن لو. سرزمین لکھنؤ پہ تاج کانپوری شعر پڑھ رہا ہے. نوحے اگر نہ ہوتے جو لیلا کے لال کے مٹ جاتے کائنات سے نغمے بلال کے. کعبے کے مثل ہوتی نہ خاک شفا اگر رکھتے نہ جا نماز میں عابد سنبھال کے. واہ 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 واہ. جیو جیو جیو. ارے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں. ایسا نعرہ لگائیں جو نجف اشرف جائے، اس کے بعد خانہ کعبہ جائے اور دعا کر کے آپ سب کے اجداد کے لیے آئے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا ایک نعرہ میرے ساتھ لگا دے. نعرہ حیدری. یا علی. واہ 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 واہ. کہنے تاج بھائی واہ 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 واہ. مٹ جاتے کائنات سے نغمے بلال کے. کعبے کے مثل ہوتی نہ خاک شفا اگر رکھتے نہ جا نماز میں عابد سنبھال کے. کیا مجلس حسین ہے یہ جانتے نہ ہم. ثانی مصرع مولائیوں قدر کیجئے گا. کیا مجلس حسین ہے یہ جانتے نہ ہم. ماں باپ گر کھلاتے نہ لقمے حلال کے. واہ 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 واہ. کیا مجلس حسین ہے یہ جانتے نہ ہم. ماں باپ گر کھلاتے نہ لقمے حلال کے. حلال کے. سینے سے اپنے توڑ کے نیزے کی انجمن. رخ دیکھیے گا اس مصائب سے فضائل، اس مصائب کے میدان سے فضائل کے موتی کیسے اٹھائے گئے ہیں. مولائیوں شعر سنو. کیا مجلس حسین ہے یہ جانتے نہ ہم. ماں باپ گر کھلاتے نہ لقمے حلال کے. سینے سے اپنے توڑ کے نیزے کی انجمن.
जौहर दिखाए दश्त में उसने कमाल के, सीने से अपने तोड़ के नेज़े की अंजुमन, सीने से अपने तोड़ के नेज़े की अंजुमन, जौहर दिखाए दश्त में उसने कमाल के, दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर अकबर ने रख दिया है कलेजा निकाल के। वाह 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 वाह, दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन, वाह 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 वाह, दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर अकबर ने रख दिया है कलेजा, वाह 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 वाह, दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर, वाह 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 वाह, अकबर ने रख दिया है कलेजा निकाल के, कलेजा निकाल के। यार मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ जो भी मैंने रजब में कहे, और हिंदुस्तान में घूम घूम के जहाँ पढ़े चौथे मिसरे को ऐसा मोमिनीन हिंदुस्तान ने अपने सर का ताज बनाया, बेपनाह दुआओं से नवाजा। वो 4 मिसरे में पेश करता हूँ, सुने कि अली का जिक्र जो जिक्र खुदा नहीं होता। 3 मिसरे में बहुत आहिस्ते से पढ़ के निकल जा रहा हूँ। अली का जिक्र जो जिक्र खुदा नहीं होता, खुदा है कौन किसी को पता नहीं। अरे मौलाइयों, कभी आहिस्ते से भी शेर सुन लिया करो। वाह 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 वाह, सभी शोरा से अली का जिक्र जो जिक्र खुदा नहीं होता, आखिरी सब तक के हाथ उठा दीजिएगा। अली का जिक्र जो जिक्र खुदा नहीं होता, खुदा है कौन किसी को पता नहीं होता। अली से खुद को जो औलाद समझ रहे हैं सुने, कभी भी बाप से बेटा बड़ा नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है, वाह वाह वाह। अली से खुद को जो औलाद समझ रहे हैं सुने। यहाँ बाप भी खूब है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा सर्फ है, वाह वाह वाह। कभी भी बाप से बेटा बड़ा नहीं होता। वाह वाह वाह, बहका के एक ज़ईफा को कुछ मुनकरे अली। तारीख पे आप सबकी नजर सिमनज़्म ताज कानपुरी ने किया है। बहका के एक ज़ईफा को कुछ मुनकरे अली, आए थे खेल खेलने मोजिज नुमा के साथ। वाह वाह, सलामत रहे आपकी समाज, सलामत रहे। बहका के एक ज़ईफा को कुछ मुनकरे अली, आए थे खेल खेलने मोजिज नुमा के साथ। चौथा मिसरा, तीसरा चौथा मिसरा। बहका के एक ज़ईफा को कुछ मुनकरे अली, आए थे खेल खेलने मोजिज नुमा के साथ। पढ़कर नमाज़े मौत को कहने लगे अली, जिंदा है तेरा बेटा तो ले जा उठा के साथ। वाह 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 वाह, जिंदा है तेरा बेटा तो ले जा उठा के साथ। वाह वाह। दुनिया में अगर हैदर कर्रार ना होते, सुनिए कि अगरचे मौलाए कायनात ना होते तो क्या क्या होता। दुनिया में अगर हैदर कर्रार ना होते, हक होता मगर हक के तरफदार ना होते। वाह वाह वाह। हसन भाई, दुनिया में अगर हैदर कर्रार ना होते, हक होता मगर हक के तरफदार ना होते। आ जाती समझ तुमको भी मेराज मोहम्मद, तुम बुग़्ज़े नबी में जो गिरफ्त। आ जाती समझ तुमको भी मेराज मोहम्मद, तुम बुग़्ज़े नबी में जो गिरफ्तार ना होते। कद हजरत जिब्रील का बढ़ता ना फलक पर, गर साथ में जिब्रील के सरकार। वाह वाह वाह। कद हजरत जिब्रील का बढ़ता ना फलक पर, अज़ादारों शेर सुनो। कद हजरत जिब्रील का बढ़ता ना फलक पर, गर साथ में जिब्रील के सरकार ना होते। मिट जाती जमाने से मोहम्मद की निशानी, दुनिया में अगर शैख़ आज़ादार ना हो। वाह 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 वाह। मिट जाती जमाने से मोहम्मद की निशानी, दुनिया में अगर शैख़ आज़ादार ना होते।
بے وقت ہوا کرتی زمانے میں اذانیں. ارے لطف لیجئے مصرے کا. بے وقت ہوا کرتی زمانے میں اذانیں، عابد جو محافظ سر دربار نہ ہوتے. بہت عمدہ، واہ واہ واہ. بے وقت ہوا کرتی زمانے میں اذانیں، عابد جو محافظ سر دربار نہ ہوتے. اسلام کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا، زندہ میں اگر عابد بیمار نہ ہوتے. واہ واہ واہ. میں نے شعر آہستہ سے پڑھ دیے یہاں تک کہ اب آپ کو جوڑتے ہوئے یہاں سے شعر پڑھتا ہوں، سنیں کہ زندہ میں اگر عابد بیمار نہ ہوتے، کعبے میں اگر ہوتی نہ حیدر کی ولادت، سجدے کبھی کعبے کے طلبگار نہ ہوتے. واہ واہ واہ. کعبے میں اگر ہوتی نہ حیدر کی ولادت، سجدے کبھی کعبے کے طلبگار نہ ہوتے. کر دیتے سبھی دین کا 40واں ایک دن، خیبر میں اگر حیدر. ارے تو لکھنؤ کے مزاج کا شعر پڑھا ہے تاج کانپوری نے. کر دیتے سبھی دین کا 40واں ایک دن، خیبر میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے. اولاد مٹا دیتی ہمیں ملا عمر کی، غیبت میں ہمارے جو مدد. بہت عمدہ. واہ 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 واہ. غیبت میں ہمارے جو واہ 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 مددگار نہ ہوتے. بغض حیدر میں جو کٹ رہی ہے ایسی ہر عمر پہ لعنت. بیش واہ واہ واہ. رہے نعرہ حیدری. غیبت میں ہمارے جو مددگار نہ ہوتے. غیبت میں ہمارے جو مددگار نہ ہوتے. ایک مطلع اور 2-3 شعر سنے کہ اسی لیے تو تبرہ. 4 مصرے پہلے سنے کہ رنگ تھے جتنے وفا کے اس ید فنکار میں. خصوصاً بہت عمدہ ہے. رنگ تھے جتنے وفا کے اس ید فنکار میں، بھر دیے خالق نے سب عباس کے کردار میں. واہ. ارے مولا عباس کے چاہنے والوں، تاج کانپور نے شعر پڑھ دیا ہے. رنگ جتنے تھے وفا کے اس ید فنکار میں، بھر دیے خالق نے سب عباس کے کردار میں. اے حسن تو نے قلم کو ڈھال کر تلوار میں، شام کے حاکم کو مارا شام کے بازار میں. واہ 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 واہ. اے حسن تو نے قلم کو ڈھال کر تلوار میں، شام کے حاکم کو مارا شام کے بازار میں. ایک مصرع ہوا تھا کچھ سال پہلے کہ قلم پر فرض ہے شبر کی مدح کر کے چلے. یہ ڈاکٹر نیاب ہلوری صاحب کا مصرع تھا اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں. سنیں کہ جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے. بڑا قیمتی اشعار پیش کر رہا تھا آج کانپوری اپنی زندگی کے کہ جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے. حیدر بھائی شعر سنیے. جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے، خدا کا شکر ثنا ہم حسن کی کر کے چلے. واہ. مولا جناب قاسم علیہ السلام کی محفل، ان کے والد محترم کے لیے کچھ شعر سن لیں. جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے، خدا کا شکر ثنا ہم حسن کی کر کے چلے. ان آئینوں میں شریعت کے عکس ابھرے ہیں، حسن کے حسن سے جو آئینے سمر کے چلے. واہ. شعر بھی سن لیجئے میرے بھائی کچھ. ان آئینوں میں شریعت کے عکس ابھرے ہیں، حسن کے حسن سے جو آئینے سمر کے چلے. حسن کو لکھنی تھی میدان میں صلح کی شرطیں. واہ. مولائیوں مصرے کی قدر کرنا. جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے، خدا کا شکر ثنا ہم حسن کی کر کے چلے. ان آئینوں میں شریعت کے عکس ابھرے ہیں، حسن کے حسن سے جو آئینے سنور کے چلے. حسن کو لکھنی تھی میدان میں صلح کی شرطیں، علی کی تیغ کا پانی قلم میں بھر کے چلے. بہت عمدہ ہے. علی کی تیغ کا پانی قلم میں بھر کے چلے. پھر پڑھیے. بہت عمدہ ہے. واہ واہ واہ. یہاں تیغ کا پانی بھی کیا خوب ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت. نعرہ حیدری.
بہت عمدہ ہے. واہ واہ. مولائیو ایک شعر سنیے جس شعر کے لیے میں نے تمہیداً اتنی شاعری کر دی. جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے, خدا کا شکر ثنا ہم حسن کی کر کے چلے. ان آئینوں میں شریعت کے عکس ابھرے ہیں, حسن کے حسن سے جو آئینے سنور کے چلے. حسن کو لکھنی تھی میدان میں صلح کی شرطیں, علی کی تیغ کا پانی قلم میں بھر کے چلے. مولائیو حفاظت کرنا ہے یہ شعر کی. علی کی تیغ کا پانی قلم میں بھر کے چلے. علی کی تیغ نے جن کے گلوں کو چوم لیا وہ 2 قدم تو چلے پر بغیر سر کے چلے. واہ 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 واہ. بہت عمدہ ہے. واہ 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 واہ. سب مل کے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یار جو حسن کو لکھنی تھی میدان میں صلح کی شرطیں. واہ واہ. علی کی تیغ کا پانی قلم میں بھر کے چلے. علی کی تیغ نے جن کے گلوں کو چوم لیا وہ 2 قدم تو چلے پر بغیر مولائیوں مقطع کے بھی شعر سن لو, بہت محبت سے نوازا. مولا آپ سب کو, آپ کی آل اولاد کو سلامت رکھے, آپ کے اجداد کو سلامت رکھے. اس جشن مبارک کے صدقے میں مقطع کا شعر پڑھتا ہے تاج کانپوری. علی کی تیغ نے جن کے گلوں کو چوم لیا وہ 2 قدم تو چلے پر بغیر سر کے چلے. میں سطح آپ سے سرکار, میں سطح آپ سے نیچے رہوں یہ ناممکن. مزاج تاج ہے پانی پہ وہ ابھر کے, مزاج تاج ہے پانی میں وہ ابھر کے چلے. واہ واہ واہ. میں سطح آپ سے نیچے رہوں یہ ناممکن. واہ واہ واہ. مزاج تاج ہے پانی پہ وہ ابھر کے چلے. دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ. بس یہ 4 مصرے, آخر میں ایک مطلب 2-3 شعر میں اپنی جگہ لے لوں گا. دل اور دماغ. بھائی اگر چوتھے مصرع آپ کی دل کی گہرائیوں تک اتر جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. جناب حر علیہ السلام کا ایک پیغام عالم اسلام کی نظر کر رہا ہے. تاج کانپوری سنیں کرتاز بھائی. بسم اللہ تاج بھائی. کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ. ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے, یہ کہہ کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا. تھوڑی سی زندگی ہے مگر زندگی بہت عمدہ ہے. واہ 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 واہ. ایک دن کی زندگی ہے مگر زندگی تو بہت اچھا ہے. واہ واہ. دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ. ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے, یہ کہہ کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا. تھوڑی سی زندگی ہے مگر کعبہ بھی میرے گھر میں ہے, کرب و بلا بھی ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے کہ ان کے بچوں نے کبھی کوئی بات بغیر دلیل کے کی نہیں ہے. یہ مجلس علم ایسا ہوتا ہے جو مجلس حسین علیہ السلام میں چلا جاتا ہے, بنا دلیل کے وہ کوئی بات کرتا نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک مطلع, ایک شعر یاد آ گیا ہے, سن لیں کہ آپ حالات حاضرہ کا بھی مطالعہ کر لیں اور ایران کے دشمنوں کا بھی مقابلہ کر لیں. میں نے کسی کا نام ہم نے لیا ہے, بس ایک خیال آیا تھا, تصور میں شاعری کر دی تھی کہ علم داں پاس ہوں تو لب نہیں کھولا کرتے. واہ. اگر مصروں میں سچائی ہو تو سر ہلا کے داد نہ دیجیے گا, دعا دیجیے گا دل سے. علم دا پاس ہوں تو لب نہیں کھولا کرتے, چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے. واہ واہ. ارے بھائیوں بڑا قیمتی مطلب تھا ہمارے. میں بھی یہ 2 مصرے بہت آہستہ سے پڑھے دے رہا ہوں. علم دا پاس ہوں تو لب نہیں کھولا کرتے, چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے. چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے. کہہ دو بیعت کے پرندوں سے کہ وہ حد میں رہیں,
جہاں غازی ہوں وہاں پر نہیں تولا کرتے. واہ 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 واہ. جہاں غازی ہوں واہ 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 واہ. جہاں غازی ہوں وہاں پر نہیں تولا کرتے. کعبہ بھی میرے گھر میں ہے، کرب و بلا بھی ہے. دلیل کیا ہے؟ اگر دلیل اچھے لگے تو وہاں سے ہاتھ اٹھا دیجئے گا. کعبہ بھی میرے گھر میں ہے سرور بھائی، کعبہ بھی میرے گھر میں ہے، کرب و بلا بھی ہے. گھر میں ہے جا نماز تو فرش اعضا بھی ہے. گھر میں ہے جا نماز تو فرش اعضا بھی ہے. رہنا ہے کس کے ساتھ مسلمان سوچ لے. کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. واہ 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 واہ. آپ کے ہاتھ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے چاروں مصرے کامیاب تھے. بس آخر میں ایک مطلع اور 4 شعر سن لیے، میں اپنی جگہ لے لوں گا. صرف 2 شعر سنانے ہیں آپ کو اس سے کہ 1400 سال سے دشمنان کرب و بلا کربلا کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بے شمار لانا. لیکن آپ سوچنے والی بات ہے 1400 سال سے ان کے اجداد سے دیوار کعبہ کا نشان نہ مٹ سکا. 1400 سال تھے دیوار کعبہ کا نشان نہ مٹ سکا تو یہ کمبخت کربلا مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تصور ہے، عرض کرتا ہوں سنیں، کہ جو کرب و بلا آج بہت قیمتی اشعار اظہر بھائی دیکھیں گے، جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں. مولانا آخری کلام. جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں وہ چاند کو پتھر سے گرانے پہ تلے ہیں. مطلع تاج کانپوری نے پڑھ دیا. مطلع وہ چاند کو پتھر سے گرانے پہ تلے. جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں وہ چاند کو پتھر سے گرانے پہ تلے ہیں. نادان ہیں جل جائیں گے اشکوں کی تپش سے، سورج کو ہتھیلی سے چھپانے پہ تلے ہیں. واہ تم دا ہے. واہ 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 واہ. نادان ہیں جل جائیں گے اشکوں کی تپش سے، سورج کو ہتھیلی سے. اظہر بھائی شعر سنیے گا. جناب نوح علیہ السلام کا قصہ آپ سب کو یاد ہے. ہمارے علماء اکرام برابر مجلسوں میں پڑھا کرتے ہیں. شعر تاج کانپوری پیش کرتا. سنیں. جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں وہ چاند کو پتھر سے گرانے پہ تلے ہیں. نادان ہیں جل جائیں گے اشکوں کی تپش سے، سورج کو ہتھیلی سے چھپانے پہ تلے ہیں. نفرت ہے جنہیں نوح کی کشتی سے جہاں میں، گھر اپنا وہ پانی پہ بنانے پہ تلے ہیں. واہ 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 واہ. نفرت ہے جنہیں نوح کی کشتی سے جہاں میں، گھر اپنا وہ پانی پہ بنانے پہ تلے ہیں. غرقاب جہاں ہو گئے بیعت کے سفینے، کاغذ کی وہاں ناؤ چلانے پہ. ارے جیو مولائیو، آخری شعر بے پناہ محبت سے نوازا. آخری شعر آخری صف تک جو حضرات سڑک سے سن رہے ہیں ان سے بھی دعاؤں کا طالب. جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں وہ چاند کو پتھر سے گرانے پہ تلے ہیں. نادان ہیں جل جائیں گے اشکوں کی تپش سے، سورج کو ہتھیلی سے چھپانے پہ تلے ہیں. غرقاب جہاں ہو گئے بیعت کے سفینے، کاغذ کی وہاں ناؤ. کاغذ کی وہاں تھوڑا سا اگر بول دیتے تو ہمت مل جاتی. کاغذ کی وہاں ناؤ، سب مل کے بول دے. کاغذ کی وہاں ناؤ، کاغذ کی وہاں ناؤ، کاغذ کی وہاں ناؤ چلانے پہ تلے ہیں. ان لوگوں کا انجام بھی صدام سا ہوگا، امریکہ سے جو ہاتھ ملانے پہ. واہ تم دا ہے. واہ. ارے واہ 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 تم دا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. ہمارے بر سعودی یہودی لعنت بے شمار. مولا آپ سب کو آباد رکھیں. حضرات دیکھیے شعراء کرام کی فہرست طویل ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ نظامت کے دامن کو تنگ کرتا ہوا بہت جلدی سفر طے کر رہا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب یہاں پہ کوئی شعر پڑھا جائے. میں بڑے ہی ادب و احترام سے ہمارے تاج کانپوری صاحب کے اس مرصع اور مجلہ کلام کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. پھر ایک مترنم شاعر آپ کے حوالے محترم ذوالفقار حیدر خرم آبادی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ
فرمائیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ میں اظہر موہانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر، پھر اس کے بعد ایک منقبت سماعت کر لیں گے حضرات۔ بسم اللہ بھیا، بسم اللہ۔ کہ میں نے خدا پاک سے پوچھا بتا تجھے، میں نے خدا پاک سے پوچھا بتا تجھے، میں نے خدا پاک سے پوچھا بتا تجھے، ارے وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ پسند ہے، وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ پسند ہے، تو بولا خدا مجھے میرے محبوب کی قسم، زہرا کے قاتلوں پتبر را پسند ہے، زہرا کے قاتلوں پتبر را پسند ہے۔ اب یہاں سے ایک مطلع 3-4 شعر اور سن لیجیے۔ پہنچائے گئے نار میں، پہنچائے گئے نار میں، مکار کے آنسو، پہنچائے گئے نار میں مکار کے آنسو، اور جنت میں گئے شہ کے عذاب دار کے آنسو، واہ واہ واہ، جنت میں گئے شہ کے عذاب دار کے آنسو، تو زہرا انہیں رومال میں کرتی ہے اکٹھا، ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو، ہم لوگ بہاتے نہیں، ہم لوگ بہاتے نہیں، زہرا انہیں رومال میں کرتی ہے اکٹھا، ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو، بیکار کے آنسو، زہرا انہیں رومال میں کرتی ہے اکٹھا، ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو، ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو۔ اور یہ شعر بطور خاص سنیے گا حضرات، بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ بہاتے نہیں تو حیدر کی محبت میں زباں کٹ گئی، لیکن نکلے نہ مگر میس میں تمار کے آنسو، بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ، نکلے نہ مگر میس میں تمار کے آنسو، نکلے نہ مگر میس میں تمار کے آنسو،
تو ہر دشمن زہرا سے یہ کہتے ہیں عزادار اچھے نہیں لگتے ہمیں غدار کے آنسو اچھے نہیں لگتے ہمیں غدار کے آنسو اچھے نہیں لگتے ہمیں غدار کے آنسو ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت ہر مفتی بتانے لگا ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت جس غم میں بہے احمد مختار کے آنسو واہ 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 جس غم میں بہے واہ 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 مختار کے آنسو جس غم میں بہے احمد مختار کے آنسو اب یہاں سے ایک مطلع دو شعر اور سماعت کر لیں بسم اللہ بسم اللہ ہر درد کی بس ایک دوا ہو تو بتاؤ ہر درد کی بس ایک دوا ہر درد کی بس ایک دوا ہو تو بتاؤ دنیا میں بجز خاک شفا ہو تو بتاؤ واہ 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 دنیا میں بجز خاک شفا ہو تو بتاؤ دنیا میں بجز خاک شفا ہو تو بتاؤ تو شبیر کے دشمن کو تو بکتے ہوئے دیکھا ارے سرور کا زادار بکا ہو تو بتاؤ سرور کا زادار بکا ہو تو بتاؤ سرور کا زادار بکا ہو تو بتاؤ اور مٹی تو ہے کعبے کی مدینے کی بھی طاہر ارے ان میں سے کوئی خاک شفا ہو تو بتاؤ ان میں سے کوئی خاک شفا ہو تو بتاؤ ان میں سے کوئی خاک شفا حضرات ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل جل کے باوجود بلند ذرا رونا بھی جہاں سخت تھا اس دشت بلا میں رونا بھی جہاں سخت تھا اس دشت بلا میں رونا بھی جہاں سخت تھا اس دشت بلا میں اصغر کے سوا کوئی ہنسا ہو تو بتاؤ اصغر کے سوا کوئی ہنسا ہو تو بتاؤ اصغر کے سوا کوئی ہنسا ہو تو بتاؤ حضرات ایک مرتبہ مل جل کے ذرا صلوات پڑھیں باواز بلند بس ایک مطلع دو شعر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا میرے مرے ہوئے لفظوں میں جان بخشی ہے علی کے عشق نے مجھ کو اڑان بخشی ہے واہ واہ علی کے عشق نے مجھ کو اڑان بخشی ہے تو کروں گا کھل کے تبرع علی کے دشمن پر اسی لیے تو خدا نے زبان بخشی واہ تم نہ ہے واہ 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 واہ
اسی لیے تو خدا نے زبان بخشی ہے، اسی لیے تو خدا نے کریم باپ کا بیٹا کریم ہوتا ہے، یہ کہہ کے شاہ نے حور کو امان بخشی ہے۔ حضرات محترم ذوالفقار صاحب، ذوالفقار حالانکہ دو رخ سے جو آپ دیکھ رہے تھے اور پیچھے سے جو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عروج الحسن میثم صاحب قبلہ نے کہا اور ہمارے ذوالفقار صاحب نے جو پیچھے رخ کیا اس کے بعد دیکھا، تو میں یہ بتا دوں کہ وہ میرے حافظے میں جملہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دوسرا قافیہ بول رہا تھا، اور ہاں تو بڑے متحیر انداز سے ہمارے ذوالفقار بھائی نے دیکھا اور بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرات دیکھیے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ لوگوں کی سماعتوں پر جبرائیل کے پر پرواز کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے، تو بہت سکون ملتا ہے آپ لوگوں کو۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماشاءاللہ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ میں یہاں سے ایک ردیف آپ کی خدمت میں پہنچاؤں، اس لیے کہ پیاسے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جامع ولایت وہاں پہ مل جائے تاکہ یہ سیراب ہو جائیں۔ ایک ردیف ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں۔ اب دیکھیں تھوڑا بیداری کا ثبوت دے دیجئے تاکہ میں ایک شعر آپ تک پہنچا دوں، بالکل نئی ردیف ہے، سنیے گا کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں۔ عدالت الہیہ دیکھیے گا دوسرے مصرے میں، چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی وار تھا ہر بار کئی قسطوں میں۔ دیکھیں شاعری سنتے ہیں آپ تو کم از کم بیدار ہو کے سن لیجئے۔ اب یہاں سے میری ذمہ داری ہے کہ میں 2-3 شعر آپ کے حوالے کروں۔ دیکھیں صرف تبرہ جو ہے یہ یہاں لکھنؤ کا مزاج نہیں ہے، بلکہ ادب بھی یہاں کا مزاج ہے اور ادب ہی یہاں کا مزاج ہے۔ ادب میں رہ کے سارا کام ہوتا ہے۔ اب یہاں سے شعر سنیے گا کہ چلی حیدر، علی جناب شاعر امیر مختار مولانا شرن نقوی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ حیدری کا جواب میرے ساتھ دیجئے، نعرہ حیدری۔ دیکھیں ابھی بھی کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیا، شیلو بھائی ہاتھ اٹھا لیجئے، نعرہ حیدری۔ آئیے میں صرف 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، بیداری کا ثبوت دیجئے، اور اس کے بعد ایک بہترین شاعر آپ کے، ایک بہترین مترنم شاعر آپ کے حوالے آپ سنیے گا کہ چلی حیدر۔ اختر صاحب میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ چلی حیدر، دعائیں دے دیجئے گا کہ چلی حیدر کی جو تلوار، میری نظریں سب پر ہوتی ہیں، کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں۔ چلی زرغام بھائی سنیے، یہاں سے لے کے کربلا تک کی داد چاہتا ہوں کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی وار تھا ہر بار کئی قسطوں میں۔ ارے ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ، بڑھ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں۔ کہ مولا آپ کو آباد رکھیں، مجمع بولنے والا میرے سامنے ہے، کم از کم 2 گاؤں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر انہیں تقسیم کر کے ان کے نام اگر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ 2 پنچایتیں بیٹھیں اور 2 محفلیں ایک ہی رات میں 2 گاؤں میں ہو جائیں، اور بڑی کامیاب 2 گاؤں کے لوگ میرے سامنے۔ اور ماشاءاللہ میں تو خوش قسمت ہوں، کچھ نبیوں کو تاریخ میں تبلیغ کے لیے اتنے لوگ میسر نہیں آئے، اور ماشاءاللہ ذکر اہل بیت میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے۔ اگر آپ بولنے پر آ جائیں تو زلزلے ڈر کے خوف زدہ ہو کے باہر سے چلے جائیں، آپ بولنے پہ آ جائیے۔ 2 شعر سنیے گا کہ چلی حیدر کی جو اتنی نظامت میں محنت میں کہیں نہیں کرتا ہوں، اس وقت میری ذمہ داری ہے کہ چلی حیدر کی بات ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تھا ہر بار کئی قسطوں میں۔ ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ، بڑھ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں۔ بتائیے کہ لکھنؤ ہے کہ آج دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح۔ مصرع پڑھا ہے، دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح، آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں۔ دیکھیں علماء تشریف فرمائے، اگر ردیف نبی ہو تو آپ دعاوں میں یاد رکھے گا۔ ایک شعر سنیے جہاں تک لایا ہوں، سارے عزادار بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اتنی محنت کہیں نہیں ہوتی ہے۔ شیلو بھائی سنیے، ایک آخری شعر سنانے جا رہا ہوں کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تھا ہر بار۔ آگے والے یعنی ان کی ذمہ داری بنتی ہے، چلی حیدر کی جو تلوار، ہماری عبادتوں میں ہاتھ نہیں باندھے جاتے، ہاتھ کھولے جاتے ہیں، دعائیں دے دیجئے گا۔ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تھا ہر بار کئی قسطوں میں۔ ایک خطبے سے ہی
طرف دیکھیں پیچھے نہ دیکھیں ورنہ مصرع چلا جائے گا. ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ, بٹ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں. دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح, آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں. شعر سنیے کہ ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے عزادار. کئی قسطوں میں ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو. بڑے برکتی مصرے ہیں, اسے تو مجھے پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا کہ ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے, علی بھائی, ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے عزادار کئی قسطوں میں, مار ڈالیں گے عزادار کئی قسطوں میں. آئیے میں بڑا ہی ادب ہوتا, مار ڈالیں گے عزادار کئی قسطوں میں. ہاں دیکھیں, ہاں ہمارے عزادار عظمی صاحب مفتی ہمارے, چونکہ دعا بھی ہو جائے, خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اعجاز حسنین غدیری صاحب جو ہمارے استاد محترم بھی ہیں, وہ بہت علیل ہیں. اس ذکر خیر کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں وسیلے سے کہ پروردگار انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. تو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ مفتی کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے عام زبان میں بات کی, مانن نہیں اور فن. سن لیجئے جو آج تک بات ہو رہی ہے, علماء بیٹھے ہیں, بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا مفتی کہتے ہی اسے ہیں جو مفت میں بنے. آپ تک تو بات پہنچ گئی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. بس صرف 2 قطعے, کیونکہ ہمارے مہمان شاعر ہیں. حالانکہ مجھ کو جانا نہ ہوتا تو میں بالکل بعد میں پڑھ لیتا, لیکن جانا بہرحال صرف 2 قطعے. اچھا آپ کو چلنا کہیں ساتھ میں مائیں؟ اچھا 2 قطعے میرے چلے. ارے یار اختر یا پہلے ہم کو سنو, ایک نعرے صلوات کا سہارا دو. قطع ملازم حضور, بس 2 قطعے. منزل کی تمنا میں بھٹکتے ہی رہو گے, بھٹکتے ہی رہو گے. واہ واہ واہ. منزل کی تمنا میں بھٹکتے ہی رہو گے, بھٹکتے ہی رہو گے. میں ایک مصرع بھول گیا یار, ایک نعرے صلوات کا سہارا ہم لگاتے ہیں. بسم اللہ, پہلا پڑھیے پھر سے عزادار بھائی مصرع پڑھیے, یاد آئے گا انشاءاللہ. نعرہ حیدری. ایک خیر دوسرا قطعہ جو مجھے پڑھنا تھا وہ سن لیے. کوئی چھپا ہوا شجرہ یہاں کھلا تو نہیں, اور کسی نشیب میں پانی کہیں مرا تو نہیں. آپ یزید پر لعنت ہوئی ہے محفل میں, میں دیکھ لوں کسی چہرے کا رنگ اڑا تو نہیں. واہ 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 واہ. ارے اختصار کو اللہ کو سلامت رکھیں. ہمارے عزادار عظمی صاحب نے بہت احتیاط سے, اور یہ لیاقت مندی ہے, یہی عقل مندی ہے. انہوں نے بہت عجیب و غریب کیفیت سے دونوں, یہ دیکھیں 4 مصرے پڑھے انہوں نے, اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی 4 ہی مصرے پڑھوں گا یا 2 قطعے پڑھ دوں گا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. وعدے کے پکے ہیں, اور یہی ہونا چاہیے, جو آدمی سوچے جو کہے وہی کرے. مولا آپ سب کو آباد رکھیں. آئیے حضرات, اب چونکہ فرمائش ہو رہی ہے, اب ایک ترنم ایک تحت یہ سلسلہ میں نے رکھا ہے, اور میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ. خلیش مظفر حیدرآبادی, خلیش مظفر حیدرآبادی وہ فرماتے ہیں کہ بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ. عزادار صاحب چائے پیجئے, مصرع نہ جائے, دعا چاہتا ہوں آپ سے. خلیش مظفر حیدرآبادی مرحوم ہو گئے, اللہ ان کو ان کے درجات اور بلند فرمائے. خلیش مظفر صاحب وہ فرماتے ہیں, اچھا بات جب مدینے کی آتی ہے, دیکھیں بات کرتے ہیں لوگ دعا سے, انہوں نے مصرع ہی بڑی عجیب کیفیت کا رکھا. فرماتے ہیں کہ بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو, حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو. مولا آپ کو آباد رکھیں. کیا سن رہے ہیں آپ, شاعری سنی جا رہی ہے.
خلیش مظفر صاحب، اچھا چوتھے مصرے کی کیفیت دیکھیے، لفظ دیکھیں کیا رکھا ہے. شعراء بیٹھے ہوئے ہیں کہ بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو، تیرے ماتھے پا مشقت نہیں مولائی کی، کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو. ماشاءاللہ اہل ادب تشریف فرما ہے، اہل زبان تشریف فرما ہے. تیرے ہاتھ تیرے ماتھے پر مشقت نہیں مولائی کی، کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو. آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزار ہوں، بہترین شاعری سنیے. آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں کاسا لے کے، اب کوئی جام پلائے جیسے آپ پی رہے ہیں. یہ شراب طہورہ پینے کے لیے بیٹھے ہیں. مولا آپ کو آباد رکھیں. یہ مکتوب ہے، غیر مکتوب ہوتا کربلا کا قلم ہونا چاہیے. آئیے کربلا، یہ مولا آپ کو آباد رکھیں، اس لیے کہ مولا کائنات سب کو سلامت رکھیں. میں کلیم بجنوری صاحب، بہترین شاعر، بہترین مفکر، بہترین شاعری آپ سنیے. میں بڑے ادب و احترام سے گزار ہوں محترم کلیم بجنوری صاحب کی خدمت میں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. حضرات سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں جشن کی. اور دیکھیں اس وقت جو اسٹیج پہ مولانا قبلہ عروج الحسن میثم صاحب، مولانا محسن صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں بہرحال اس وقت اپنے آپ کو شاعر تصور کر کے پڑھنا جسارت ہوگی. اور سرور صاحب اصلاح پیش کرتا ہوں. جشن حضرت قاسم اکبر علیہ السلام ہے، 4 مصرے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ کلیم بھائی. کہ یہ شب وہ ہے کہ عید کا دن جس پہ ہو نثار. یہ شب کریں گے، یہ شب وہ ہے کہ عید کا دن جس پہ ہو نثار، دوہری خوشی ملی ہے سعادت کا جشن ہے. واہ 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 واہ. دیکھیں آخر تک ملاحظہ کر لیں، دوہری خوشی ملی ہے، سعادت کا جشن ہے، سعادت کا جشن ہے، دوہری خوشی ملی ہے، سعادت کا جشن ہے. اور ہونے شریک زینب و کلثوم آئی ہیں، صغرا کے بھائیوں کی ولادت کا جشن ہے. واہ تم نہ ہے، واہ 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 آئی ہیں. ذرا سا ماحول بنا دیں محفل کا سا، اس کے بعد پیش کرتا ہوں جو ہونے شریک واہ 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 ہونے شریک زینب و کلثوم آئی ہیں، صغرا کے بھائیوں کی ولادت کا جشن ہے، صغرا کے بھائیوں کی ولادت کا جشن ہے. اس طرح پیکر حسن علی اکبر نکلا، اس طرح پیکر حسن علی اکبر نکلا، یوں لگا چہرہ آفاق کا جھومر نکلا. ملاحظہ کریں، یوں لگا چہرہ آفاق کا جھومر نکلا. اور ام لیلا تیری گودی پہ رسولوں کا سلام، تیرا پالا ہوا ہم شکل پیمبر نکلا. واہ 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 واہ. ام لیلا تیری گودی پہ رسولوں کا سلام، تیرا پالا ہوا ہم شکل پیمبر نکلا، تیرا پالا ہوا ہم شکل پیمبر نکلا. ام لیلا تیری گودی پہ رسولوں کا سلام، تیرا پالا ہوا ہم شکل، تیرا پالا ہوا ہم شکل پیمبر نکلا. علمداری کا ذمہ ثانی حیدر اٹھا لیں گے. دیکھیں آخر تک تھوڑے جڑ جائیں محفل سے کہ علمداری کا ذمہ ثانی حیدر اٹھا لیں گے، ستم کا زور اصغر ایک ہنسی سے آزما لیں گے. واہ واہ واہ. مصرے سنیں گے کہ ستم کا زور اصغر ایک ہنسی سے آزما لیں گے. اور یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو لائے ہیں مدینے سے. مصرع ملاحظہ کریں، یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو لائے ہیں مدینے سے، اذانے تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے. واہ 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 بچانا، ارے کیا کہنے ہیں، یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو لائے ہیں مدینے سے، اذانے تم بچانا واہ 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 مدینے سے. یا علی یا علی یا علی. دیکھیں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، یہ کرسیاں خالی پڑی ہیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیے.
دیکھیں تمام شورائے کرام باقی ہیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیے آپ حضرات، کرسیاں خالی ہیں، کہ یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو کلیم بھائی چاروں میں سے بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ، اذانیں تم بچانا، واہ واہ، بہت بہت شکریہ بھائی، اذانیں تم بچانا ہم نمازوں کو، اذانیں تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے، سبحان اللہ، اذانیں تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے، اور نام اکبر تیرا ہم شکل پیمبر اکبر، نام اکبر تیرا ہم شکل پیمبر اکبر، ہو نہیں سکتا کوئی تیرے برابر اکبر، واہ واہ واہ، ہو نہیں سکتا کوئی تیرے برابر اکبر، اور ایسے 18 برس ایک پھوپھی نے پالا، ہو گئے ماں کی دعاؤں کے برابر اکبر، ایسے 18 برس ایک، آپ شعر سنیے گا، ایسے 18 برس ایک پھوپھی نے پالا، ہو گئے ماں کی دعاؤں کے برابر اکبر، اور کربلا جا کے پلٹنا کوئی آسان نہ تھا، مصرع سنیں گے، کربلا جا کے پلٹنا کوئی آسان نہ تھا، لوٹ آئی ہے اذانیں تیرے دم پر اکبر، واہ 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 واہ، ارے کیا مصرے کو روک دیا ہے، آسان نہ تھا، کربلا جا کے پلٹنا کوئی آسان نہ تھا، کربلا جا کے پلٹنا کوئی آسان نہ تھا، لوٹ آئی ہے اذانیں، واہ 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 واہ، دوسرا کربلا جا کے پلٹنا کوئی آسان نہ تھا، لوٹ آئی ہے اذانیں تیرے دم پر اکبر، اور دیکھنی ہے جس کی آنکھوں کو بہار مصطفیٰ، دیکھنی ہے جس کی آنکھوں کو بہار مصطفیٰ، اس کو کرنا ہی پڑے گا انتظار مصطفیٰ، اس کو کرنا، ایک بہت قیمتی شعر تک لے جانا ہے کہ اس کو کرنا ہی پڑے گا انتظار مصطفیٰ، اور ہے خدا محمود تو ان کو محمد کر دیا، اور خود بھی ہو گیا مدحت گزار مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور خود بھی ہو گیا مدحت گزارے مصطفیٰ، اور ان کی بیٹی فاطمہ ہے 11 معصوموں کی ماں، اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ، واہ 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 واہ، سنیں اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ، اور قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا ہے لعنتیں ان پر مزار مصطفیٰ، قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا ہے، دیکھیں اس شعر کے لیے میں نے یہ اتنی سما خراشی کی آپ کی، اور جو لوگ کربلا جا چکے ہیں، جن کو زیارت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر ایک ہی زری کے احاطے میں ہے، بہرحال کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہ امام کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اب شعر پیش کرتا ہوں کہ قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا، مجاہد صاحب شعر دعاؤں سے نواز دیے گا کہ قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا ہے لعنتیں ان پر مزار مصطفیٰ، اور دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، مصرع سنیں کہ دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ، واہ 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 واہ، دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ، پھر پڑھئے گا، دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ، دیکھیں آپ حضرات یقیناً اس وقت آمادہ ہیں، اور جس معیار پہ سماعتیں ہیں ان پہ اعتبار کرتے ہوئے اور احترام کرتے ہوئے اب یہاں سے مطلع پیش کرتا ہوں، اور دعاؤں سے نواز دیجیے گا، اختر صاحب سنیے گا، شعر پیش کرتا ہوں، حضور دعاؤں سے نواز دیجیے گا، پیش کرتا ہوں کہ دوستو اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے، مصرع سنیے گا کہ دوستو اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے، جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرت دار ہے، بہت اچھا مطلع ہے، واہ 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 واہ، ارے کیا کہنے، واہ 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 واہ، دوستو اعلیٰ ضمیری کا، واہ 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 واہ، دوستو اعلیٰ ضمیری کا کہنے، واہ 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 واہ، جس میں جتنی کربلا ہے، واہ 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 واہ، بقدر ظرف، واہ یا علی یا علی یا علی یا علی، واہ 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 واہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، بقدر ظرف، واہ 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 واہ، دوستو اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے،
دوستو اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے جس میں جتنی دیکھیں ایک منزل تک لانا ہے. پیش کرتا ہوں کہ دوستو اعلیٰ ضمیری کا یہی معیار ہے جس میں جتنی کربلا ہے, جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرت دار ہے, جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرت دار ہے. اور جو مدینے جا رہا ہے کربلا کو چھوڑ کر ایسا راہی ہے وہ جس سے راستہ بیزار ہے. واہ واہ واہ, ایسا راہی ہے وہ جس سے, جو مدینے جا رہا ہے کربلا کو چھوڑ کر ایسا راہی ہے وہ جس سے راستہ, دیکھیں مربوط کرنے کے لیے شعر پڑھتا ہوں کہ ایسا راہی ہے وہ جس سے راستہ بیزار ہے. اور اتنا بے بس کر دیا شبیر کے انکار نے, اتنا بے بس کر دیا شبیر کے انکار نے, آج خود قاتل کو اپنے جرم کا اقرار ہے. آج خود قاتل کو اپنے, آج اتنا بے بس کر دیا شبیر کے انکار نے, آج خود قاتل کو اپنے جرم کا اقرار ہے. بھائی جو دور کھڑے ہیں وہیں تک شعر پیش کرتا ہوں جتنی قوت میرے اندر ہے, یہ شعر آپ تک پہنچ جائے. بہرحال التماس سے دعا ہے. شعر پیش کرتا ہوں کہ اتنا بے بس کر دیا شبیر کے انکار نے, آج خود قاتل کو اپنے جرم کا اقرار ہے. اب شعر ملاحظہ کریں گے, پیش کرتا ہوں کہ اتنا بے بس کر دیا شبیر کے انکار نے, آج خود قاتل کو اپنے جرم کا اقرار ہے. اور کربلا میں جنگ کا انداز بدلا جائے گا. شعر سنیں گے, کربلا میں جنگ کا انداز بدلا جائے گا, گردنیں پوچھیں گی تلواروں میں کتنی دھار ہے. واہ 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 واہ, انداز بدلا جائے گا. واہ 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 کلیم بھائی مطلع سے یہ شعر پڑھ دیں آپ تسلسل. کربلا میں جنگ کا انداز بدلا جائے گا, گردنیں پوچھیں گی تلواروں میں کتنی دھار ہے. اور کر دیے مسلم نے غداروں کے چہرے بے نقاب. کر دیے مسلم نے غداروں کے چہرے بے نقاب, شہ سے بیعت مانگنے والوں کی پہلی ہار ہے. پہلی چہرے بے نقاب, شہ سے بیعت مانگنے والوں کی, شہ سے بیعت مانگنے والوں کی پہلی ہار ہے. اور العطش کی ایک صدا حر کو بچا کر لائے گی. سبحان اللہ. دیکھیں آہستہ سے مصرع پڑھتا ہوں کہ العطش کی ایک صدا حر کو بچا کر لائے گی, روک سکتے ہو تو روکو تشنگی کا وار ہے. روک سکتے ہو تو روکو, العطش کی ایک صدا حر کو بچا کر لائے گی, روک سکتے ہو تو روکو تشنگی کا وار ہے. روک سکتے ہو تو روکو تشنگی کا وار ہے. اور عصر سے پہلے صدائے استغاثہ کی قسم. ذرا بھائی شعر پیش کرتا ہوں کہ عصر سے پہلے صدائے استغاثہ کی قسم, ظلم کو رونا پڑے گا ایک ہنسی درکار ہے. ظلم کو رونا پڑے گا ایک ہنسی درکار ہے. اور آخری دم تک رہا تشنا دہانی کا شریک, شاہ کا رہوار بھی کتنا بڑا خوددار ہے. آخری دم تک رہا. دیکھیے آپ کو ایک شعر تک لے جانا ہے, پیش کرتا ہوں کہ شاہ کا رہوار بھی کتنا بڑا خوددار ہے. اب یہاں سے آمادہ ہو جائیں, کاش کہ مجھ جیسا طالب علم آپ تک کی شعر پہنچا پایا تو میں اپنے ثواب میں اضافہ سمجھوں گا. شعر پیش کرتا ہوں کہ شاہ کا رہوار بھی کتنا بڑا خوددار ہے. اور یا علی دیکھو ذرا شبیر اور عباس کو. دیکھیں مجھے دعائیں چاہیے, شعر پہ شعر پیش کرتا ہوں کہ یا علی دیکھو ذرا شبیر اور عباس کو, ہے امانت جیسی ویسا ہی امانت دار ہے امانت جیسی ویسا ہی. یا علی دیکھو ذرا شبیر اور عباس کو, ہے امانت جیسی ویسا ہی امانت دار ہے. اب یہ شعر بھی سن لیں, مولا مجھے پھر سے ایسا شعر عطا کر دیں. شعر پیش کرتا ہوں کہ ہے امانت جیسی ویسا ہی امانت دار ہے. اور ایک اس طرف حق محبت اس طرف عہد وفا. مصرع سنیں گے کہ اس طرف حق محبت اس طرف عہد وفا, ایک ہی جانب نہیں دونوں طرف ایثار ہے. ایک ہی جانب نہیں, اس طرف حق محبت اس طرف عہد وفا, ایک ہی جانب نہیں دونوں طرف ایثار ہے.
اس طرف حق محبت، اس طرف عہد وفا، ایک ہی جانب نہیں، دونوں طرف ایثار ہے۔ اب یہ شعر سن لیجیے گا، بہرحال آپ سے اور جو لوگ یہاں موجود ہیں بہت کچھ سیکھا ہے، اگر تاریخ سے مربوط ہو گیا ہو تو شعر سن لیجیے گا، ایک طرف حق محبت، اس طرف عہد وفا، ایک ہی جانب نہیں، دونوں طرف ایثار ہے، اور اس کو اتنی ہی ملے گی قتل سرور کی سزا۔ دیکھیں شعر سنیے گا، اس کو اتنی ہی ملے گی قتل سرور کی سزا، جس کے دل میں جتنا بغض حیدر کرار ہے، جس کے دل میں جتنا، یہاں بھی عدالت ہے، اتنی ہی ملے گی قتل سرور کی سزا، کیا عدالت ہے، واہ 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 واہ، قتل سرور کی سزا، واہ 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 واہ، اس کو اتنی ہی ملے گی قتل سرور کی سزا، جس کے دل میں جتنا بغض حیدر کرار ہے، جس کے دل میں جتنا بغض حیدر کرار ہے۔ اب شعر سنیں، یہ شعر دیکھیں کہاں تک آپ تک پہنچتا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں۔ باغ شہر ایک شعر، اس کے بعد اس کے آن دو شعر پیش کرتا ہوں کہ باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں۔ دیکھیں پہنچ جائیے گا، باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے۔ واہ 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 واہ، کہ میں نے مصرع پڑھا ہے کہ باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے۔ دیکھیں حقائق کی ادائیگی کے طور پر شعر میں شامل ہو جائیے گا کہ بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے، اور دیکھنا ہر دور کا قابل ہوگا بے نقاب۔ دیکھنا ہر دور کا قابل شعر پیش کرتا ہوں کہ دیکھنا، دیکھیں حقائق ہے، جڑ جائیے گا کہ دیکھنا ہر دور کا قابل ہوگا بے نقاب، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے۔ واہ 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 واہ، کیا قابل ہے اور قتل ہے، واہ 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 واہ، ازل کا ابد، واہ 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 واہ، کلیم بھائی بہت عمدہ، واہ 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 واہ، یا علی یا علی یا علی، واہ واہ واہ، کربلا بتلائے گی، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، بے شمار بے شمار، حیدری علی علی علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد باجی۔ دیکھنا باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے، دیکھنا ہر دور کا قابل ہوگا بے نقاب، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے، اور بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں شامل کون ہے، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں، بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں شامل کون ہے، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں شامل کون ہے، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں شامل کون ہے، درس دیتی ہیں زمانے کو صفات سلبیہ۔ دیکھیں اس میں بھی علماء کرام کے حوالے کی ضرورت ہے، قرآن شعر سنیے گا کہ درس دیتی ہیں زمانے کو صفات سلبیہ، بندگی یہ ہے کہ انسان ہر برائی چھوڑ دے، بندگی یہ ہے کہ انسان ہر برائی، ہر تمام شعر چھوڑتے ہیں، صرف 3-4 شعر پڑھنے ہیں کہ بندگی یہ ہے کہ انسان ہر برائی چھوڑ دے، اور گر کسی کو چاہیے قرآن پڑھنے کا ثواب، گر کسی کو چاہیے قرآن پڑھنے کا ثواب، لعنتی جو لوگ ہیں ان کی بڑائی چھوڑ دے، واہ 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 واہ، کسی کو چاہیے قرآن پڑھنے کا ثواب، کیا کہنے، واہ 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 واہ، علی علی، واہ واہ واہ، گر کسی کو چاہیے قرآن پڑھنے کا ثواب، لعنتی جو لوگ ہیں ان کی بڑائی چھوڑ دے۔ اگر بات دلیل کے ساتھ ہو تو معذرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ لعنتی جو لوگ ہیں ان کی بڑائی چھوڑ دے، اور جو بھی کہتا ہے محمد کو پڑھے لکھے نہ تھے،
دیکھیں مصرع پیش کرتا ہوں, اگر جواب ہو گیا ہو تو شعر سن لیجیے گا کہ جو بھی کہتا ہے محمد کو پڑھے لکھے نہ تھے, اس سے یہ کہہ دو پڑھائی اور لکھائی چھوڑ دے. بہت عمدہ ہے, واہ 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 واہ. جو بھی کہتا ہے محمد کو پڑھے لکھے نہ تھے. کلیم بھائی واہ 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 واہ, تعریف یہ قافیے کو قیمت عطا کی ہے, واہ 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 واہ. پڑھائی اور لکھائی, جو بھی کہتا ہے محمد کو, اگر کسی کو چاہیے قرآن پڑھنے کا ثواب, کیا کہنے, واہ واہ. لعنتی جو لوگ ہیں ان کی بڑائی چھوڑ دے. جو بھی کہتا ہے محمد کو پڑھے لکھے نہ تھے, اس سے یہ کہہ دو پڑھائی اور لکھائی, پڑھائی اور لکھائی چھوڑ دے. یہ شعر سن لیجئے اور اس کے بعد آمادہ ہو جائیے گا. ایک یہ پیغام مجھ طالب علم کی طرف سے بزرگوں کی موجودگی, چھوٹے بھائیوں کے لیے, اور ہماری قوم کو یہ فخر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حلال غذا کھلاتی ہے تاکہ وہ عزاداری اور ذکر مولا میں کوئی کوتاہی نہ برتے. واہ واہ. آپ شعر سنیے گا کہ جو بھی کہتا ہے, شعر سن لیجیے گا, جو بھی کہتا ہے محمد کو پڑھے لکھے نہ تھے, اس سے یہ کہہ دو پڑھائی اور لکھائی چھوڑ دے. اور آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا, آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا. قتل جو غیرت کو کر دے وہ کمائی چھوڑ دے. واہ واہ. قتل جو غیرت کو کر دے, واہ 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 واہ. آدمی سے دم بدم, آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے, آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا. قتل جو غیرت کو کر دے. اللہ نے ایک علی بنایا, اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. اب بھائی دیکھیں, اب تک کوئی مطالبہ نہیں تھا, آخری فرد تک اس وقت شمولیت چاہیے شعر میں. شعر پیش کرتا ہوں کہ قتل جو غیرت کو کر دے وہ کمائی چھوڑ دے اور ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات. شعر پیش کرتا ہوں کہ ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات, گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے. واہ 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 واہ. گر میرا مولا سبحان اللہ, واہ کیا کہنے, واہ واہ واہ. ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات, گر میرا مولا علی, گر میرا مولا علی مشکل کشائی. شعر سنیے میں, گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے. اور زیغم شیر خدا آتا ہے دریا کی طرف, جس کو اپنی جان پیاری ہو ترائی چھوڑ دے. جس کو اپنی جان پیاری ہو, زیغم شیر خدا آتا ہے دریا کی طرف, جس کو اپنی جان پیاری ہو, جس کو اپنی جان پیاری ہو ترائی چھوڑ دے. دیکھیں شہر عزا میں شعر اب تک مطلب اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں, داد رشی دعائیں مل جائیں. شہر عزا میں شعر پیش کرتا ہوں, شاید کہ شعر کا حق ادا ہو جائے. پھر پڑھ دیے. جس کو زیغم شیر خدا آتا ہے دریا کی طرف, جس کو اپنی جان پیاری ہو, جس کو اپنی جان پیاری ہو ترائی چھوڑ دے. جس کو اپنی جان پیاری ہو ترائی چھوڑ دے. مشکل کشائی. قافیے کے لیے دعائیں چاہیے مجھے. شعر پیش کرتا ہوں, قبلہ پیش کرتا ہوں کہ ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات, ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات, گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے. گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے. گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے. اور زیغم شیر خدا آتا ہے دریا کی طرف, جس کو اپنی جان پیاری ہو ترائی چھوڑ دے. جس کو اپنی جان پیاری ہو, زیغم شیر خدا آتا ہے دریا کی طرف, جس کو اپنی جان پیاری ہو. شہر عزا کے ساکن ہونے کی حیثیت سے اب شعر سن لیجئے گا کہ جس کو اپنی جان پیاری ہو ترائی چھوڑ دے. اور جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے. شعر پیش کرتا ہوں کہ جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے, اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے. واہ 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 واہ. جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے, واہ 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 واہ. جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے. اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے. واہ واہ واہ. جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے. واہ واہ. مردہ آباد, واہ واہ. مردہ آباد. یا علی, کیا کہنے کلیم صاحب, واہ واہ واہ.
کیا عمدہ عمدہ جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے۔ آخری شعر، اور یہ محفل جناب علی اکبر اور جناب قاسم سے منسوب ہے، اور شاید اس شعر کا حق ہے کہ اس محفل میں پڑھا جائے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب میری دو بھائیوں کی محفل ہے اور دو بھائیوں کے لیے شعر پڑھتا ہوں، اللہ ہمارے درمیان اتحاد باقی رکھے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے، اور کہہ کے یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہہ کے یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی کو بھائی چھوڑ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں، کہہ کہ یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی کو بھائی چھوڑ دے۔ ماشاءاللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ شکریہ بھائی۔ نعرہ حیدری، علی علی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری، حیدری باواز بلند پنجتنی صلوات۔ ماشاءاللہ۔ ارے کلیم صاحب اذان، ارے نہیں دو خالی کہہ کہ یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی کو بھائی چھوڑ دے، اس کو اتنی ہی ملے گی قتل سرور کی سزا، اس کو اتنی ہی ملے گی قتل سرور کی سزا، جس کے دل میں جتنا بغض حیدر کرار ہے، جس کے دل میں جتنا بغض حیدر کرار ہے، دیکھنا ہر دور کا قابل ہوگا بے نقاب۔ کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے۔ اب یہ حکم کی تعمیل میں ایک شعر اور ایک مطلع اور دو تین شعر پیش کرتا ہوں کہ جہان صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے، جہان صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے، پلٹ کے آئے کوئی حر امان ہم دیں گے، پلٹ کے آئے کوئی حر امان ہم دیں گے۔ اور سوال ایک اٹھا سامنے 72 کے، جواب سب نے دیا، امتحان ہم دیں گے، جواب سب نے دیا، امتحان ہم دیں گے۔ اور نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی، ملاحظہ کریں کہ نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی، کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے، کتاب ہوگی خدا کی، نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی، کتاب ہوگی خدا کی، زبان ہم دیں گے۔ دیکھیں مولا مجھے قوت دے، قطع بند جس کے لیے حکم ہوا ہے پیش کرتا ہوں عظمت جناب علی اکبر کو سلام کرتے ہوئے کہ کتاب ہوگی خدا کی، زبان ہم دیں گے۔ اور زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے، زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے۔ اور یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے، یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، کیا کہنے اذان کیا مٹائے گا، یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے۔ اذان ہوگی یہیں پر، واہ 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 واہ، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے۔ محترم کلیم بجنوری صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرات آئیے، بالکل وقت نہیں ہے کہ آپ سے کچھ کہا بھی جائے، میں بڑے ہی ادب و احترام سے، اس لیے کہ اتنی طویل فہرست ہے، میں نے ابھی گھڑی دیکھی، ورنہ گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ جاتی، اس لیے میں کسی گھڑی نہ رک کے ہر گھڑی شاعر آپ کے حوالے کر دوں اس سے پہلے کہ گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ جائیں۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں محترم کلیم اصغر بجنوری صاحب کے اشعار کے بعد ہماری فہرست میں محترم شبروز کانپوری صاحب
شبی گوپالپوری صاحب، دیکھیے نظامت یہاں سے نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے میں نام پکار رہا ہوں، نظامت کہیں اور سے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو ہوتا یہی ہے۔ کل بھی ہم منگلور میں تھے تو وہاں بھی یہی ہو رہا تھا۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں، 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں ان کے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر پھر اہل شام آئے پرانے لباس میں، اٹھے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، بھاگے یزید والے زنانے لباس میں۔ آئیے میں ان مصروں کے خالق محترم شبروز کانپوری صاحب، آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور 4 مصرے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مثال بیخ چمکی دشت میں دونوں کی تلواریں، مثال بیخ چمکی دشت میں دونوں کی تلواریں، ہوا کے دوش پہ اڑتے ہزاروں سر نظر آئے، ہوا کے دوش پہ اڑتے ہزاروں سر نظر آئے، محاذ جنگ میں ہے شبرو شبیر کا جلوہ، ادھر قاسم نظر آئے ادھر اکبر ادھر قاسم نظر آئے ادھر اکبر نظر آئے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل۔ سرزمین کروٹیا پر ایک مصرع ہوا تھا 3 دن پہلے، مصرع تھا امید ہے ملیں گے امام زمان سے ہم، امید ہے نہیں، یہ مصرع تھا، کیا کر سکتے؟ بھائی دیکھیے یقین جس پہ ہوتا ہے امید اسی سے لگائی جاتی ہے، اور ایک مصرع غلط ہوتا نہیں ہے، ابھی مصرع لگایا بھی تو ہے، وہ بھی تو سن لیجئے، اور داد چاہیے پوری۔ مصرع صحیح ہے، بسم اللہ۔ امید ہے ملیں گے امام زمان سے ہم، فرش عذا پاتے ہیں جب بھی جہاں سے ہم، فرش عذا پاتے ہیں جب بھی جہاں سے ہم، فرش عذا پاتے ہیں جب بھی جہاں سے ہم، کتنی دعائیں پاتے ہیں سرور کی ماں سے ہم، کتنی دعائیں پاتے ہیں سرور کی ماں سے ہم۔ تھوڑا سا جاگ کر سن لیجئے تو تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ہم کو سلا نہ پائیں گی فتووں کی لوریاں، ارے کیا مصرع ہے، واہ واہ، تھوڑا سا دعائیں چاہتا ہوں۔ ہم کو سلا نہ پائیں گی فتووں کی لوریاں، جاگے ہوئے ہیں عشق علی کی اذان سے، ہوئے ہیں عشق علی کی اذان سے ہم۔ اور یہ شعر بطور خاص دعائیں چاہتا ہوں، ابھی لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، لوگ پریشان رہے 3 سال سے 5 سال سے، جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے پریشان ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ جاتی ہیں جس مکان سے جنت میں روٹیاں، سبحان اللہ، جاتی ہیں جس مکان سے جنت میں روٹیاں،
پاتے ہیں اپنا رزق ہمیشہ وہاں سے ہم پاتے ہیں اپنا رزق ہمیشہ وہاں سے ہم. بھائی امید ہے ملیں گے امام زمان سے ہم. اعمال تو درست ہمارے نہیں مگر کیا کہنے واہ اعمال تو درست ہمارے نہیں مگر امید ہے ملیں گے امام زمان. بھائی کیا یقین کی تعریف کی ہے. امام زمان سے ہم اعمال تو درست لگائی ہے. واہ 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 کھول نہیں سکتا تو. اعمال تو درست ہمارے نہیں مگر امید ہے ملیں گے امام زمان سے ہم. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لے لو علی کے عشق پا چہرہ بدلنے والے لوگ علی کے ذکر پا چہرہ بدلنے والے لوگ یہی تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے لوگ. یہی تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے لوگ. اور یہ شعر بطور خاص نہ جانے کیوں یہ لباس عزا سے جلتے ہیں. بہت عمدہ. لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. نہ جانے کیوں یہ لباس عزا سے جلتے ہیں غلاف خانہ کعبہ بدلنے غلاف خانہ کعبہ بدلنے والے لوگ نہ جانے کیوں یہ لباس عزا سے جلتے ہیں غلاف خانہ کعبہ بدلنے والے لوگ. بیک وقت سبھی خیمہ حسین میں ہے کسی بھی جنگ کا نقشہ بدلنے جنگ کا نقشہ. میرے بھائیوں اگر ساتھ دے دیا نا انشاءاللہ ایک منزل پر لا کر چھوڑوں گا بطور خاص. کسی بھی جنگ کا نقشہ بدلنے والے لوگ. سنیے گا قسم خدا کی وہ حسینی ادھر سنو. قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت جائیں گے. قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت. سب بولیں گے بہت آرام سے پڑھوں گا. قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت جائیں گے علم کو دیکھ کے رستہ بدلنے رستہ بدلنے والے لوگ علم کو دیکھ کے بدلنا بھی کیا خوب ہے. رستہ بدلنے. ستم تو یہ ہے کہ اپنی صفوں میں شامل ہے چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت جائیں گے علم کو دیکھ کے رستہ بدلنے والے لوگ. سبھی کو مل گئے
لیکن حسین کو نہ ملے، سبھی کو مل گئے لیکن حسین کو نہ ملے، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے چراغ چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ۔ آخری میں بھائی کی فرمائش ہے، حکم ہے، سبھی کو مل گئے لیکن حسین کو نہ ملے، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ، چراغ بجھتے ہی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی کا حکم ہے ایک مطلع 4 شعر سماعت فرما لیں بس، اس کے بعد زحمت تمام۔ میں چھوڑایا میں چھوڑایا، اس کو تو کنٹینیو کر دوں، میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل، کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل، میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل، علی کے دشمنوں سے کیسی الفت، تھوڑا سا تو ساتھ دے دیجئے، علی کے دشمنوں سے کیسی الفت، کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دل، میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل، میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل، اور تبرک جا بھی رکھتا ہوں زباں پر، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل، تبرک جا بھی رکھتا ہوں زباں پر، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل، میں جنت جاؤں یا فرش ولا پر، نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دل، میں جنت جاؤں یا فرش ولا پر، نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دل۔ پہلا شعر دعویٰ، دوسرا شعر دلیل۔ زمین کربلا وہ معجزہ ہے، زمین کربلا، زمین کربلا وہ معجزہ ہے، جہاں جوڑتا ہے ٹوٹا ہوا دل، زمین کربلا وہ معجزہ ہے، یہ دعویٰ ہے، دلیل پیش کر رہا ہوں، جہاں جوڑتا ہے ٹوٹا ہوا دل، خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہیں، خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہیں، میرے مولا کا ہے کتنا بڑا دل، میں چھوڑایا تیرے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، شکریہ بھائی۔ بالکل، دل بڑا دل، واہ 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 واہ، شکریہ بہت بہت، کیا خوب استعمال ہے، بڑا دل، واہ واہ واہ۔ خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہیں، میرے مولا کا ہے کتنا بڑا دل، کیا خوب صرف ہے، واہ 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 واہ۔ بھائی سماعت کریے گا، علی کے نام کا نعرہ لگا جب، علی کے نام کا نعرہ لگا جب،
یا علی علی کے نام کا نعرہ لگا جب نہ جانے کتنے لوگوں کا جلا دل واہ 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 چھوڑا واہ واہ کرب و بلا دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل ابھی ابھی پانی کی صورت الخما سے وجاد بھائی نکالے گا علی کا لاڈلا دل ابھی پانی کی صورت الخما سے نکالے گا علی کا لاڈلا دل نکالے گا علی کا لاڈلا دل نظر عباس کی ٹھہری جو ان پر عدو کا ڈر کے مارے ہل گیا دل عدو کا ڈر کے مارے ہل گیا دل کہاں سے غیر نے ہنس کر حرملا سے کہاں سے غیر نے ہنس کر حرملا سے کیا کہا میرے سینے میں ہے عباس کا دل میں چھوڑا کرے کربو بلا دل میں چھوڑایا سرے یا عباس 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 یا علی میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرات میں یہ کلام پڑھ کے بیٹھنا چاہتا تھا لیکن ہمارے بڑے بھائی محترم مولانا شرر نقوی صاحب کا حکم ہو گیا ہے ایک مطلع 3 شعر سماعت فرما لیں پھر میں اپنی جگہ لے لوں سماعت فرما لیں ایک صلوات پڑھ دیں حضرات مثل باب جنت ہے مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ منزل نبوت ہے سیدہ کا دروازہ منزل نبوت ہے سیدہ کا دروازہ رحمتیں جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہیں رحمتیں جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہیں وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کا دروازہ وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کا دروازہ خوف جب ہوا تاری مصطفیٰ یہی بولے اب میری ضرورت ہے سیدہ کا دروازہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ سجدہ ریز ہو کے کہہ رہے ہیں یہ بوذر بے زروں کی دولت ہے سیدہ کا دروازہ شہر علم بھی اس میں باب علم بھی اس میں شہر علم بھی اس میں باب علم بھی اس میں شہر علم بھی اس میں
علم بھی اس میں درس گاہ امت ہے سیدہ کا دروازہ بہت عمدہ ہے، واہ واہ واہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ۔ ابھی تک جو لوگ نہیں بولے ہیں وہ انشاءاللہ جو سبیل پر بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں دعائیں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے دیجئے گا۔ جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، آج بھی سلامت ہے واہ 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 دروازہ مثل باب جنت ہے۔ نعرہ حیدری حیدری، واہ 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 واہ، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دروازہ۔ واہ 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 واہ، بابا بلند نعرہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ حضرات دیکھیے بار بار اگر میں وہاں گیا تو اتنی دیر میں 2 شعر پڑھ لوں گا، اور وقت بالکل نہیں ہے، اور ذکر ان بادشاہوں کا ہو رہا ہے جو وقت سے پہلے اس دنیا میں آئے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اور میں بڑے ادب و احترام سے اس حال محفل کو سازگار دیکھتے ہوئے سما خراشی کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ میں بڑے ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، فہرست بڑی طویل ہے۔ ابھی میری فہرست میں مولانا شرر نقوی صاحب، اظہر موہانی صاحب اور دیگر شعراء کرام، شبر نوگامی صاحب۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں، پھر ایک بہترین آواز، بہترین کلام سنیے۔ میں شبی گوپال پوری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یا علی حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے دونوں بھائیوں کی ولادت کے سلسلے سے یہ محفل ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں 4 مصرعے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جس کے دل میں نہاں علی اکبر، ملاحظہ فرمائیں۔ جس کے دل میں نہاں علی اکبر، اس کا روشن جہاں علی اکبر، چھوڑ دی ہوئی ظلمتوں کی مہار، سن کے تیری اذاں علی اکبر، سن کے تیری اذاں علی اکبر، جس کے دل میں نہاں علی اکبر، اس کا روشن جہاں علی اکبر۔ بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، آپ بہت اطمینان سے بیٹھ کے داد دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں اطمینان سے ہی پڑھوں۔ شبی صاحب بہت تازہ دم مجمع ہے، اور یہ سمجھ لیے پیاسا بیٹھا ہے۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کی تھوڑی سی قوت اور حوصلہ افزائی کیجئے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ صلی اللہ محمد۔ واقعاً بسم اللہ۔ چائے کا پیاسا ہے، چائے ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کو جگانے کے لیے ایک یہی ذریعہ ہے۔ میں 4 مصرے پہ، بھائی دے دو بھائی، وہی نعرہ لگا رہے ہیں، داد بھی وہی دے رہے ہیں، پلاؤ جلدی ان کو چائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ آ جائیں آگے صف میں تو پہلے چائے مل جائے گی، آ جائیں۔
یا علی ایک محمد و آل محمد، ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ تحفہ غم حسین نے کتنا بڑا دیا، تحفہ غم حسین نے کتنا بڑا دیا، تحفہ غم حسین نے کتنا بڑا دیا۔ آگے کی صف میں بیٹھ کے اگر آپ بات کریں گے تو ہمیں دشواری ہوگی بھائی۔ تحفہ غم حسین نے کتنا بڑا دیا، ارے فرش اذان نے ہم کو خدا سے ملا دیا، کیا عمدہ مطلب ہے، فرش اذان نے ہم کو خدا سے ملا دیا، تو کعبے سے بھی جلوس نکالیں گے ایک دن، کعبے سے بھی جلوس نکالیں گے ایک دن، ارے جس دن میرے امام نے پردہ اٹھا دیا، جس دن میرے امام نے پردہ اٹھا دیا، تو حر پتھروں کے بھیڑ میں برسوں سے تھا مگر، ارے اکبر تیری اذان نے اس کو جگا دیا، اکبر تیری اذان نے اس کو جگا دیا۔ اب یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنا چاہتا تھا، شکریہ۔ ایک زمین سنانا، ایک ردیف سنانا چاہتا ہوں۔ بالکل جب لکھنؤ آتا تو سوچتا ہوں کہ کوئی ایک نیا کلام پیش کروں، اگر آپ واقعاً سننا چاہتے ہیں تو ایک نیا کلام پیش کر رہا ہوں، آپ کو کہیں یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملے گا، بالکل تازہ دم ہو کر نیا کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات مل جل کے باوزِ بلند پڑھ دیجئے۔ ردیف ہے، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے ردیف ہے ہمیں پسند نہیں، ہمیں کیا کیا پسند نہیں ہے میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کو کیا کیا پسند نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے۔ واہ واہ۔ علی کے بغض میں جینا ہمیں پسند نہیں، علی کے بغض میں جینا، علی کے بغض میں جینا، جو لوگ موبائل چلا رہے ہیں ان سے چاہتے ہیں کہ بھائی دعائیں دے دیجئے۔ علی کے بغض میں جینا ہمیں پسند نہیں، علی کے بغض میں جینا ہمیں پسند نہیں، کہ خودکشی کا ارادہ ہمیں پسند نہیں، کہ خودکشی کا ارادہ ہمیں پسند نہیں، وہ غیر ہو کہ ہو اپنا ہمیں پسند نہیں، ہو غیر ہو کہ وہ اپنا ہمیں پسند نہیں، علی کو چھوڑنے والا ہمیں پسند نہیں، علی کو چھوڑنے والا ہمیں پسند نہیں، ملاحظہ فرمائیں، علی کو چھوڑنے والا ہمیں پسند نہیں، علی کے عشق کی ٹھنڈی ہوا ضروری ہے، گھٹن بھرا یہ سقیفہ ہمیں پسند نہیں، گھٹن بھرا یہ سقیفہ ہمیں پسند نہیں، گھٹن بھرا یہ سقیفہ ہمیں پسند نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں توجہ، جو لوگ کہتے ہیں اتحاد 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 پہ زور دیتے ہیں، ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اتحاد کریں کیوں علی کے دشمن سے، ہم اتحاد کریں کیوں علی کے دشمن سے، ہم اتحاد کریں
سے منافقین سے رشتہ ہمیں پسند نہیں. واہ 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 یا علی. منافقین سے رشتہ ہمیں پسند نہیں. منافقین سے رشتہ ہمیں پسند نہیں. ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے زیادہ چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں صحابہ کو. ہم کس کو نہیں مانتے کس کو مانتے ہیں، میں اس کا فرق بتانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائے دیکھیں گے، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، حضور ایسے صحابہ ہمیں پسند نہیں. حضور ایسے واہ واہ. جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جناب ایسے صحابہ ہمیں پسند نہیں. جناب ایسے صحابہ ہمیں پسند نہیں. کل 14 شعبان ہے، ملاحظہ فرمائیں. وہ سب کے سب ہیں ابو جہل ہی کی اولادیں، جو کہہ رہے ہیں عریضہ ہمیں پسند نہیں. جو کہہ رہے ہیں عریضہ ہمیں پسند نہیں. جو کہہ رہے ہیں عریضہ ہمیں پسند نہیں. خلاف ماتم شبیر بولنے والے بے شمار، خلاف ماتم شبیر بولنے والے، تمہارا کوئی بھی فتویٰ ہمیں پسند نہیں. تمہارا کوئی بھی فتویٰ ہمیں پسند نہیں. میں 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہید باندھ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ہمیں تمہارا کوئی بھی فتویٰ ہمیں پسند نہیں. کہو کہ سورہ کوثر وہ چھوڑ دے پڑھنا، جو کہہ رہے ہیں تبرہ ہمیں پسند نہیں. جو کہہ رہے ہیں تبرہ ہمیں پسند نہیں. شمار بے شمار. علی کے بغض میں جینا ہمیں پسند نہیں، کہ خودکشی کا ارادہ ہمیں پسند نہیں. انہی سے لولا علی بارہا سنا ہم نے، انہی سے لولا علی بارہا سنا ہم نے، جو کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں پسند نہیں. جو کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں پسند نہیں. کرتاز صاحب ایک شعر پیش کرتا ہوں، بسم اللہ آمدن میں دیکھیں گے. جو کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں پسند نہیں، سوائے حضرت عباس کوئی پیاسا ہے. ملاحظہ فرمائیں. سوائے حضرت عباس کوئی پیاسا ہے، جو کہہ دے پیاس میں دریا ہمیں پسند نہیں. جو کہہ دے پیاس میں دریا ہمیں پسند نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. واہ 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 واہ. ایک کلام کی فرمائش ہے، میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ایک ردیف ابھی میں نے پڑھی تبلیغ میں، یامت تبلیغ میں، اسی میں اس کی فرمائش ہوئی ہے. ایک مطلب چند اشعار جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ردیف ہے، یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. اگر آپ کو یہ حقیقت لگے، دل کی آواز ہو، تو آپ ضرور داد دیں گے انشاءاللہ. قسم
خدا کی علی کی مدحت. نہ پیچھے والے سمجھ رہے کہ ہم فارسی میں شعر پڑھ رہے ہیں. قسم خدا کی علی کی مدحت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. قسم خدا کی علی کی مدحت. مولانا ملادہ فرمائیں. قسم خدا کی علی کی مدحت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. قسم خدا کی علی کی مدحت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. ارے امام کے مدح خواں کی عزت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. امام کے مدح خواں کی عزت امام کے مدح خواں کی عزت امام کے مدح خواں کی عزت. آپ میری طرف متوجہ نہیں ہیں. جب تک متوجہ نہیں رہیں گے یہی مطلب پڑھتا رہوں. ملادہ فرمائیں. قسم خدا کی علی کی مدحت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. امام کے مدح خواں کی عزت امام. بھائی صاحب اے بابو میرے ہی میں بار بار چائے لانا تھا تم کو. ہاں پلا دیے پلا. یا شبی صاحب آپ پڑھیں بھائی. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قسم خدا کی علی کی مدحت. ایک مثال دی جاتی ہے جیسا تیرا دال بھات ویسا میرا فاتحہ. بہرحال میں جیسا آپ سن رہے ہیں ویسے ہی سنا دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ. یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت. بہت اچھا. یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت. یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت. لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت. ارے ہماری تقدیر میں زیارت یہاں بھی ہوگی. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. قسم خدا کی علی کی مدحت یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت. ہماری تقدیر میں زیارت. اپنی عظمت اور اپنی فضیلت میں صرف یہاں وہاں کا لطف آپ کو دلا رہا ہوں. اپنی عظمت سمجھیے. یہاں پہ آئیں گی گھر میں زہرا وہاں پہ جنت میں گھر ملے گا. یہاں پہ آئیں گی گھر میں زہرا وہاں پہ جنت میں گھر ملے گا. یہاں پہ آئیں گی گھر میں زہرا وہاں پہ جنت میں گھر ملے گا. وہاں پہ جنت میں گھر ملے گا. ارے ہمارے ان آنسوؤں کی قیمت یہاں بھی ہوگی. واہ 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 واہ. قسم سب کو بنا ہوا ماحول ملتا ہے. آپ نے خود سے بنایا ہے. جواب نہیں. محنت محنت
محنت ہے. قسم خدا کی. بہت بہت شکریہ مولانا. واہ واہ واہ. قسم خدا کی علی کی مدحت. بہت اچھا سن رہے ہیں جتنے ہیں, بہت اچھا سن رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, یہاں لب مومنین پر ہے. میں جب سے محفل میں آیا ہوں مجھے احساس ہوا ہے, یہاں لب مومنین پر ہے, وہاں فرشتوں کے پاک لب پر. ملاحظہ فرمائیں, یہاں لب مومنین پر ہے, وہاں فرشتوں کے پاک لب پر, وہاں فرشتوں کے پاک لب پر. ارے بطول کے دشمنوں پہ لعنت یہاں بھی ہوگی. واہ 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 واہ. بھائی شبیر صاحب زیارت سے پڑھ دیجئے, زیارت سے. میں کیا ہوں. واہ واہ کمال سخت جانے سب منجھے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. قسم خدا کی علی کی مدحت. ہمارے محترم مہمان خصوصی شباب حیدر شبے صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. حضرات یہ بآواز بلند ہے, ایک آہستے سے پڑھ دیجئے آپ حضرات اپنی مرضی سے. اللہم صلی علی محمد. شہی بھائی زیارت سے پڑھ دیجئے بھائی. شبی صاحب زیارت سے ایک بار پھر پڑھ دیجئے. یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ, لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت. ابھی ہماری صورت دیکھیے بھائی آپ لوگ. یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ. مولا کی مدحت میں کر رہا ہوں اس لہذا آپ ہمیں دیکھیں, ہم سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں گے شہ کا روزہ, لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت. ہماری تقدیر میں زیارت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. یہاں لب مومنین پر ہے, وہاں فرشتوں کے پاک لب پر. بطول کے دشمنوں پہ لعنت. بھائی ردیف کیا نبھائی ہے. واہ واہ واہ. کوشش کر رہا ہوں. بطول کے دشمنوں پہ لعنت. بھائی ذرا ادھر بھی گھما دے بھائی, ادھر بھی گھما دو ذرا. قسم قسم خدا کی علی کی مدحت. جناب حر کو گلے لگا کر کہا یہ سرور نے مسکرا کر. جناب حر کو گلے لگا کر کہا یہ سرور نے مسکرا کر. کہا یہ سرور نے مسکرا کر. ارے خدا کی جانب سے حر پہ رحمت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. تم نہ آئے. واہ 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 واہ. خدا کی جانب سے حر پہ رحمت. جناب حر کو گلے لگا کر کہا یہ سرور نے مسکرا کر. خدا کی جانب سے حر پہ رحمت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. یہاں بھی پڑھتا ہوں میں قصیدہ,
لحد میں بھی میں کروں گا مدحت یہاں بھی پڑھتا ہوں میں قصیدہ لحد میں بھی میں کروں گا مدحت شبیہ آل نبی کی خدمت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی محترم شبیہ گوپال پوری صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. بھئی دیکھیے جو لوگ جا رہے ہیں وہ ایک کام کرتے ہوئے جائیں کہ جو باہر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا آگے بھیجتے ہوئے چلے جائیں. آپ کہہ دیجئے وہ اپنے فریضے سے جو ہے آپ بری ہو جائیں گے. میں روشن بنارسی صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بہترین نعت آپ نے ان سے سنی, اب منقبت سنیے. بہترین منفرد اسلوب کے شاعر محترم روشن بنارسی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. بہت عمدہ شبیہ بھائی. تھوڑا اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا اور قریب آ جائیں, بس چند شعر کی زحمت ہے. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. شعر سنائیں. یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے افراد ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے آگے آ جائیے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی آئے گا تو نہیں, آپ ہی کو آگے آنا پڑے گا. آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے بھائی. آپ لوگ بھی کھڑے ہیں بھائی, آپ لوگ بھی آ جائیے بھائی. تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے. میں تو بلا کے تھک گیا. آپ شمس صاحب میں چلیے استقبال کر دیتا ہوں. سن لیجئے ایک مطلع سن لیجئے روشن بھائی کے استقبال میں کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو. واہ واہ واہ. آئیے روشن بنارسی صاحب آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں بھائی, آپ لوگ بھی ادھر آ جائیے بھائی. ہاتھ جوڑ رہا ہوں بھائی, آپ لوگ بھی ادھر آ جائیے یار. آپ کے علاقے میں مطلب کیسا دل کرتا ہوگا ہمارا جب آپ لوگ اتنا دور بیٹھیں گے. کتنی محنتیں ان بچوں نے کی ہیں, کتنی مشقتیں کی ہیں. 3-4 دنوں سے مسلسل لگے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. تھوڑا تو خیال کر لیجئے. آپ لوگوں سے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ لوگ آگے آ جائیے. بس تھوڑا سا نظر بھائی. آپ کو تو بالکل واجب ہے کہ آپ آگے آ جائیں, جلدی سے آ جائیے بھائی. بھیا ادھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں, مجھے شعراء کو کل منہ دکھانا ہے, آ جائیے آپ. بہت شکریہ. ہمارے محترم شم تبریز صاحب نے بہت عمدہ مطلب پڑھا. انشاءاللہ اگلے سال نظامت یہ کریں گے اور بحیثیت شاعر میں رہوں گا. نعرہ حیدری. جلدی ایک مطلع اور چند شعر ملاحظہ کریں. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. ملاحظہ کریں. ہم لوگ لیتے ہیں شریعت کا فیصلہ. آیت میں ڈھونڈتے ہیں مچیت کا فیصلہ. آیت میں ڈھونڈتے ہیں مشیت کا فیصلہ. ارے ترکاش میں جتنے تیر ہیں اس کو رہا کرو. ہم کر چکے نماز جماعت کا فیصلہ. روشن صاحب جواب نہیں ہے. نماز جماعت کا فیصلہ. شعر سنیے. ارے دشمن علی کے چھپتے ہیں غاروں میں, اسی لیے
دشمن علی کے چھپتے ہیں غاروں میں اسی لیے ارے میدان میں ہوا تھا ولایت کا فیصلہ میدان دشمن علی کے چھپتے ہیں غاروں میں اس لیے میدان میں ہوا تھا میدان میں ہوا تھا ولایت کا فیصلہ. غار کیا کیا رعایتیں رکھی ہوئی ہیں. واہ 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 واہ. میدان میں ہوا تھا ولایت کا فیصلہ. ارے یہ کہے کہ خط سے بھاگ رہی ہے سپاہ چاند. یہ کہے کہ خط سے بھاگ رہی ہے سپاہ چاند. ارے عباس نے کیا ہے قیامت کا بہت زبردست. مولا آپ کو سلام. بھائی دونوں لوگ سے بہت اچھا. اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے, اس کو بھولنا نہیں. اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے. عباس نے کیا ہے یہ کہے کہ حق سے بھاگ رہی ہے سپاہ چاند. عباس نے کیا ہے قیامت کا فیصلہ. روشن بھائی کیا روشن شعر سنایا ہے. واہ 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 واہ. نے کیا ہے قیامت کا فیصلہ. شعر سنیے. ارے روئے بغیر کون ہنسا ہے جہان میں. ہنسا ہے جہان میں. واہ 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 واہ. روئے بغیر کون ہنسا ہے جہان میں. ارے فطرت سے کر رہے ہو بغاوت کا فیصلہ. روشن صاحب کیا کیا شعر سنا رہے ہیں بھائی. واہ 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 واہ. سے کر رہے ہو بغاوت کا فیصلہ. آخری شعر. فطرت سے کر رہے ہو بغاوت کا فیصلہ. آخری شعر. ارے چہنے بہشت دل کے اجالے میں پاچ دی. چہنے بہشت دن کے اجالے میں. چہنے بہشت دل کے
بخش دی ارے حر نے کیا تھا رات میں نصرت کا حر نے کیا تھا رات میں نصرت کا فیصلہ حر نے اور آخری چھے ہم کربلا جو پہنچے تو روشن ہوئی یہ بات ارے عشق حسین کرتا ہے جنت کا فیصلہ عشق حسین عباس نے کیا ہے قیامت کا فیصلہ یہ کہے کہ خط سے بھاگ رہی ہے سپاہ شام عباس نے کیا ہے قیامت کا فیصلہ عباس نے ایک لفظ رکھ کے کئی زاویے میں مصرع پہنچایا ہے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دو دھاری تلوار نعرہ حیدری کعبے کی دیوار نعرہ حیدری میں دیکھیے بہت کوئی الزام نہ آئے یہ پنجابی میں کہا جاتا ہے مار ملنگا مار نعرہ حیدری ایک مطلع اور چند اشعار وہ بھی بطور فرمائش پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کر لیں اور چونکہ تھوڑا سا اس میں حالات کا بھی معاملہ ہے ملاحظہ کر لیں ایک مطلع اور چار شعر ارے اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے سنیے ارے اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے ارے کربلا جانے کا ارمان واہ 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 کیا مطلب ہے واہ 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 کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے ارے وہ تو بس پشتے پیغمبر سے ہی اترے ہیں حسین ارے دوچے اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے دوچے اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے دو شعر حالات حاضرہ مراد ارے ہونا پائی کوئی ترمیم کلام حق میں ارے کیونکہ ایک بولتا قرآن
साथ दोनों मतले से पढ़ दीजिए। वाह ये वक्त की आवाज है और हर एतराज का जवाब है। पढ़िए और पढ़िए मुकम्मल। अरे हो ना पाई कोई तरमीम कलाम हक में, अरे क्योंकि एक बोलता कुरान अभी क्योंकि एक बोलता कुरान अभी बाकी है। मुलाजा करें। अरे कैसे, सुनिए बच्चे, कैसे पहचानेगा किरदार अबू तालिब को, अरे शक्ले काफिर में मुसलमान अभी वाह 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 वाह। काफिर में मुसलमान अभी बाकी है। और आखिरी शेर, अरे आज सुनिए हालात, आज करती है मुनाफिक की ज़ुबान सुलह की बात, अरे यानी एक जंग का मैदान अभी यानी एक जंग का मैदान अभी भाई तारीख कम निकले, पढ़ दिएगा एक मतलब दो शेर। वाह वाह वाह। और पूरा हो जाने दे सज्जाद के खुतबे को यजीद, अरे फतेह शबीर का ऐलान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, पूरा हो जाने दे। वाह 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 वाह। फतेह शबीर का ऐलान अभी बाकी है। और कुल्ले ईमान से है, कुल्ले ईमान से ये उल्फत की है। बाबा से बोलें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुल्ले ईमान से उल्फत की ये रोशन है दलील, अरे हम अली वालों का ईमान अभी। भाई रोशन भाई एक मतलब शेर पढ़ दिए, पहले से कम निकले। सिरसी में आपने पढ़ा था, समाते यहाँ भी बेदार हैं। नारे हैदरी, हाँ पानी पी के पढ़ दिए। नारे हैदरी, पहले से तारे तो निकले, पहले से कम निकले। एक मतलब दो शेर, भाई इससे ज्यादा ना पढ़िएगा। वाह 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 करे भाई। देखिए वक्त जो होता है तरन्नुम वालों के लिए, ये सब वक्त बड़ा खतरनाक होता है। पढ़िए, सुन रहे हैं लोग। हाँ। एक बाबा से बोले नारे सलवार पढ़िए। सुनिए एक मतलब दो तीन शेर और जहमत तमाम। जहाँ वालों के हम सहते हुए दिल पर सितम निकले। बड़ा नाजुक मतला है, चौथे मिसरे की दाद इसमें चाहिए। अरे जहां वालों के हम सहते हुए दिल पर
सितम निकले बड़ी दीवानगी तो जानिबे सहरा कदम। वाह वाह वाह, बड़ी दीवानगी तो जानिबे सहरा कदम निकले। वाह वाह वाह। अरे फरिश्ते मौत के दे दे बस नीदे रिकी मोहलत दरे फजल दे ज़हरा पर पहुँच जाऊं तो दम निकले दरे फजल दे ज़हरा पर पहुँच जाऊं तो दम निकले। दो शेर बस ज़हमत तमाम। अरे रजब की 13वीं का चाँद जब निकला तो चमकर सितारे चरख पर निकले मगर पहले से कम। वाह वाह वाह, सितारे चरख पर निकले मगर पहले से कम निकले। वाह वाह वाह। रजब की 13वीं का चाँद जब निकला तो चमकर सितारे चरख पर निकले मगर पहले से कम निकले। और आखिरी शेर। अरे मुसलमानों की नाकामी का जा बजने लगा डंका। मुसलमानों नाकामी का डंका। नाकामी का जा बजने लगा डंका। अली 40वें दिन लेके खैबर में अलम। अली 40वें दिन लेके खैबर में अलम निकले। और क़यामत तक पलट कर फिर ना नेकी कसम खाकर हुदूदे खाने यज़दा से पत्थर के मोहतरम रोशन बनारसी साहब, भाई देखिए गालिब की ज़मीन पे ऐसे अशार निकाल लेना ये कोई आसान अमर नहीं था, लेकिन बहुत उम्दा अशार आपने सुने और बहुत अच्छा आप सुन रहे थे। मौला आपको सलामत रखें। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हर पे इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ मोहतरम मौलाना शम्स तबरेज़ साहब की खिदमत में कि मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते उन जगहों के बच्चे कभी पाले नहीं जाते। ऐ मुनकिर ज़व्वारे अलीयुन वलीउल्लाह, दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। इन मिसरों के खालिक मोहतरम मौलाना शम्स तबरेज़ साहब बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल फरमाएं। हज़रात, आप तमामी हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हुए
ایک بات یہ عرض کرتا چلوں، چونکہ پوری دنیا میں ایک وبا سمجھیے، بلا سمجھیے، ایک منحوسیت سمجھیے چھائی، ایک ایسی منحوسیت کہ جس نے قرآن کی آیتوں پہ حملہ کیا۔ میں اس حوالے سے ایک بات کہوں کہ دیکھیں، قرآن کو مٹانے کی 1400 سال پہلے سے کوششیں کی گئیں قرآن مٹ جائے، نبی کے دور میں کوشش کی گئی قرآن باقی رہا، علی کے دور میں، امام حسین علیہ السلام کے دور میں یہی کوشش کی گئی کہ قرآن مٹ جائے، تو شمر نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلا کے کہا قد قتلنا الاسلام و بدلنا القرآن، آج ہم نے اسلام کو قتل کر دیا، قرآن کو بدل دیا۔ حسین نے نو کے سینہ پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا جب تک حسین زندہ ہے نہ کوئی شمر قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی وسیم رضوی قرآن کو مٹا سکتا ہے۔ ہاں اب ہاں ارے صاحب بہت شکریہ۔ تو اصل میں یہ اس پہ گفتگو ہوتی نہیں ہے جس پہ کرنا ضروری ہے۔ اصل میں انہوں نے مطلب اس منحوس کو کہوں کیا کہوں، اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بس وسیم ہی کہو بہتر ہے، جو بھی سمجھ لیجئے آپ کیا کہوں۔ بہرحال عزیزان گرامی، مطلب اس نے جو کورٹ میں عرضی داخل کی ہے اس میں جس آیت کو دلیل بنایا ہے وہ آیت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے۔ تو اس کا جو اس نے ترجمہ لکھا ہے اس کے اندر وہ یہ لکھا ہے کہ اللہ قرآن میں اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کافروں کا قتل کرو اور منافقوں کا قتل کرو، یعنی جہاد کا مفہوم اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جہاد کا مفہوم قتل کرنا، خونریزی کرنا، مرڈر کرنا، ہستی سے مٹا ڈالنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقتاً جہاد کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ جہاد کا مفہوم کیا ہے وہ ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا، حاضر کر رہا ہوں جہاد کیا ہے۔ بسم اللہ بھائی، دیکھیے گا، حاضر کر رہا ہوں بھائی، دیکھیے گا تاج بھائی، جہاد ہے کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سن لیں گے اس تک بات پہنچ جائے گی۔ جہاد کیا ہے یہ سنیے بھائی، راہل بھائی، جہاد کیا ہے سنیے۔ قتل کرنے کا نام جہاد، اس نے کیا کہا؟ خوریزی کرنے کا نام جہاد، مرڈر کرنے کا نام جہاد۔ اب سنیے کیا ہے جہاد۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ ہائے 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 ہائے، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا۔ سرکار دیکھیں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، مٹنا جہاد ہے جو اس نے مفہوم نکالا ہے کہ قتل کرنے کا نام جہاد ہے، اسی کو فیروز بھائی اگر آپ یہاں آ جائیں، طاہر بھائی آپ یہاں آ جائیں، فیضی بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہے ہیں، آپ لوگ یہاں آ جائیں تو میں ذرا سا بتاؤں کیا ہے جہاد۔ آئیے فیروز بھائی ادھر آئیے، ادھر سے آئیے بھائی، آپ بھی آئیے ادھر سے۔ دیکھیں آ گئے فیضی بھائی بھی آ گئے۔ مٹنا جہاد ہے بھائی، مجھے فخر ہے کہ مفتی گنج میں اس وقت گولا گنج بھی ہے بھائی، مجھے فخر ہے۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے، انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے۔ بات عمدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے، اپنے سر کو کٹانا جہاد، انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے۔ واہ واہ، انسانیت کی لاج بچانے کے پورا کلام ہے اس پہ، اس ردیف پہ پورا نہیں سناؤں گا، ایک شعر سن لیجئے اور پھر مجھے دوسرا کلام سنانا ہے وہ سنا دوں گا، ایک مسدس سناؤں گا بھائی، سنیے گا۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا، سب سے بڑا جہاد میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاد کیا تھا کربلا کے میدان میں۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، سرکار کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے، انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے، تو جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے،
اصغر کو اس زمین پر لٹانا جہاد ہے۔ واہ 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 ہائے 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 ہائے، بھائی کیا کہنے، واہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، اصغر کو اس زمین پر لٹانا جہاد ہے۔ جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، اصغر کو اس زمین پر لٹانا جہاد ہے۔ ایک موضوع ہو گیا ہے، بس سن لیجئے آپ، میں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ موضوع ہے خاک شفا، بس جلدی جلدی آپ سن لیجئے کہ خاک شفا کے حوالے سے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے حدیث کی روشنی میں، ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا، حاضر کرتا ہوں سننے کے۔ مجھ کو خرطاس صاحب، بسم اللہ ہمتن گوش، مجھ کو مقطع آپ کا پڑھا ہے ابتدا میں، اچھا بسم اللہ۔ مجھ کو کرتاس پہ لکھنا ہے قلم خاک شفا، خاک شفا، واہ 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 واہ، مجھ کو کرتاس پہ لکھنا ہے قلم خاک شفا، نور امداد کرے تب ہو رقم خاک شفا۔ نظر کو نظم میں تبدیل، دیکھیے گا، حاضر کر رہا ہوں، مجھ کو کرتاس پہ لکھنا ہے قلم خاک شفا، نور امداد کرے تب ہو رقم خاک شفا، خر علی والے کی تربت کا بھرم خاک شفا، یعنی شبیر کا پاکیزہ حرم خاک شفا۔ یعنی شبیر کا، سنیے بیت ملاحظہ کیجئے گا، یعنی شبیر کا پاکیزہ حرم خاک شفا، اسی مٹی کا بیاں آج بھی افلاک میں ہے، اسی مٹی کا بیاں، اسی مٹی کا بیاں آج بھی افلاک میں ہے، جو سلیمہ کی انگوٹھی میں ہے اس خاک میں ہے۔ واہ واہ واہ، دکھاؤں گا میں آپ کو کیا ہے، سلیمہ کی انگوٹھی میں، جو سلیمہ کی انگوٹھی میں ہے اس خاک میں ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ پہلے تو خدا سے پوچھیں، دل یہ کہتا ہے کہ زہرا کی دعا سے پوچھیں، دل یہ کہتا ہے کہ خود ارض و سما سے پوچھیں، دل یہ کہتا ہے کہ تیری ہی انا سے پوچھیں، کیا ہے تو، کون ہے تو، تیری فضیلت کیا ہے، تو ہی بتلا دے کہ اللہ کی جنت کیا ہے۔ دل کی آواز کو جب خاک نے محسوس کیا، اس نے کی خالق اکبر سے میرے حق میں دعا، میرے لب چوم کے اس خاک نے برجستہ کہا، آسماں کرتا ہے دن رات فقط میری ثنا، میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں، میں رہا کرتی ہوں غازی کی۔ اب دیکھیے ابتدا ہو رہی خاک شفا بزبان خاک شفا، یہاں تک پہنچ گیا، میں رہا کرتی ہوں، میرے لب چوم کے اس خاک نے برجستہ کہا، میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں، نام عباس لکھا ہے میری پیشانی میں، میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں، میں رہا کرتی ہوں چلے جائیے آپ، پہنچاتا ہوں ایک منزل تک، میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں، نام عباس لکھا ہے میری پیشانی میں، رزق ملتا ہے تمہیں یہ بھی کرم ہے میرا، آسمانوں کی بلندی پہ قدم ہے میرا، یعنی کعبے سے بھی افضل یہ حرم ہے میرا۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ خلق ارض کربلا قبل ارض الکعبہ باربعۃ و عشرین الف عام۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کربلا کو زمین کعبہ سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا، رزق ملتا ہے تمہیں یہ بھی کرم ہے میرا، آسمانوں کی بلندی پہ قدم ہے میرا، یعنی کعبے سے بھی افضل یہ حرم ہے میرا، تم کو معلوم ہے یہ باغ ارم ہے میرا، ان ہواؤں کو کبھی حسن ترنم نہ ملے، میں جو چاہوں تو گلابوں کو تبسم نہ ملے، میں جو چاہوں ہواؤں کو کبھی حسن ترنم نہ ملے۔ دیکھیے گا، حاضر کر رہا ہوں، چلنا ہے مجھے، کہیں مجھے پہنچنا ہے، مجھے ایک منزل تک آنا ہے، جلدی جلدی گزر رہا ہوں، سنتے جائیے۔ ان ہواؤں کو کبھی حسن ترنم نہ ملے، میں جو چاہوں تو گلابوں کو تبسم نہ ملے،
جان لو اے میری جان یہ بھی ہے اعجاز میرا. جان لو اے میری جان یہ بھی ہے اعجاز میرا. جان لو اے میری جان یہ بھی ہے اعجاز میرا. دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی ہے اعجاز میرا. دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی ہے اعجاز میرا. اے زمین اور زمان یہ بھی ہے اعجاز میرا. میرے ذروں میں نہا یہ بھی ہے اعجاز میرا. کیا ہے نہا اعجاز وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ خاک وہ ہے کہ من اکلہ من شیعتنا کان لہو شفان. جو اس خاک کو ہمارے شیعوں میں کھائے گا اسے شفا پہنچائے گی. ومن اکلہ من عدونا یذوب کما تذوب العلیا. جو ہمارے دشمنوں میں اسے کھائے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی پگھل جاتی ہے. بابی سے سنیے گا حدیث کو اور پھر اب سنیے مسدس کا بند. حاضر کر رہا ہوں ایک نیا نہج نکالنے کی کوشش کی ہے سرکار. دیکھیے گا حاضر کرتا ہوں. جان لو اے میری جان یہ بھی ہے اعجاز میرا. دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی ہے اعجاز میرا. اے زمین اور زمان یہ بھی ہے اعجاز میرا. میرے ذروں میں نہا یہ بھی ہے اعجاز میرا. میرا عاشق تو میرے دل میں اتر جاتا ہے. میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو مر جاتا ہے. میرا عاشق تو میرے دل میں اتر جاتا ہے. میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو مر جاتا ہے. کمال یہ ہر بیت پہ دلیل ہے حدیث کی. واہ 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 واہ. میرا عاشق تو میرے دل میں اتر جاتا ہے. میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو مر جاتا ہے. بات سچی ہے کبھی غور ذرا تم کرنا. بات سچی ہے کبھی غور ذرا تم کرنا. تم کو اصغر نے سکھایا ہے تکلم کرنا. ہائے ہائے. ارے میرا سلام ہو آپ کی سماعت کو. میرا سلام ہو آپ کی پاکیزہ سماعت کو. بات سچی ہے کبھی غور ذرا تم کرنا. تم کو رعایت خاک کی رکھی ہے چوتھے مصرے میں. دیکھیے گا کیا ہے. بات سچی ہے کبھی غور ذرا. میں اسٹیج سے چوتھے مصرے کی داد چاہتا ہوں. دیکھیے قافیے کی داد چاہتا ہوں. بات سے قطاز بھائی بات سچی ہے قافیے کی داد چاہتا ہوں. دیکھیے گا کہ بات سچی ہے کبھی غور ذرا تم کرنا. تم کو اصغر نے سکھایا ہے تکلم کرنا اور تمہیں حر نے سکھایا ہے تفاہم کرنا. تفاہم کرنا. واہ 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 واہ. اور تمہیں حر نے سکھایا ہے خاک کی رعایت. دیکھیے مٹی کی. اور تمہیں حر نے سکھایا ہے تفاہم کرنا. پر تمہیں میں نے سکھایا ہے تیمم کرنا. ہائے 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 ہائے. بھائی تیمم کرنا. واہ 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 واہ. دیکھیں خاک کی رعایت تھی اس قافیے میں. کیا اہتمام رکھا ہے. واہ 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 واہ. بات سچی ہے کبھی غور ذرا تم کرنا. تم کو اصغر نے سکھایا ہے تکلم کرنا اور تمہیں حر نے سکھایا ہے تفاہم کرنا. پر تمہیں میں نے سکھایا ہے تیمم کرنا. جس جگہ رہتے ہیں سجدے وہ مدینہ میں ہوں. ہر عبادت کی انگوٹھی کا نگینہ میں ہوں. واہ تمنا بیت ہے. واہ 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 واہ. جگہ رہتے ہیں سجدے وہ. واہ 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 واہ. واہ تمنا بیت ہے. واہ واہ واہ. انگوٹھی کا بھیا 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 ہر عبادت کی انگوٹھی کا نگینہ میں ہوں. مجھ کو خالق سے ملا ہے یہ انوکھا انعام. انبیاء کرتے ہیں اس خاک کو دن رات سلام. یہ بھی حدیث ہے. واہ 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 واہ. مجھ کو اس خاک کو مجھ کو خالق سے ملا ہے یہ انوکھا انعام. انبیاء کرتے ہیں اس خاک کو دن رات سلام. میرا مہمان بنا سارے زمانے کا امام. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میرا مہمان بنا سارے زمانے کا امام. میرے مولا نے کیا آ کے یہاں مجھ سے کلام. سچ بتائیے کہ اگر میں پوچھوں کہ وہ مہمان کون ہے تو آپ بتائیں گے کہ نہیں؟ واہ واہ واہ. فوراً بتا دیں گے نا وہ مہمان کون ہے. لیکن جو مہمان آپ بتائیں گے مجھے اس مہمان تک آپ کو نہیں پہنچانا ہے. جس مہمان تک پہنچانا ہے وہ سنیے. جنگ صفین سے میرا پہلا امام واپس پلٹا.
کربلا کی سرزمین پر اپنے قدم کو رکھا، اپنی سواری سے زمین پہ آیا، اس خاک کو اپنے دست مبارک پر لیا، لیکھنے کے بعد غور سے اس خاک کو دیکھا اور دیکھ کے مسکرا کے ایک جملہ کہا، واہن لتربتن، واہ کیا مٹی ہے۔ دیکھیے گا سرکار حاضر کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا، مجھ کو خالق سے ملا ہے یہ انوکھا انعام، انبیاء کرتے ہیں اس خاک کو دن رات سلام، میرا مہمان بنا سارے زمانے کا امام، میرے مولا نے کیا آ کے یہاں مجھ سے کلام، ارے خاک ہوں پھر بھی مجھے شاہ علی کہتے ہیں، میں وہ مٹی ہوں جسے واہ علی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، پھر بھی مجھے شاہ علی کہتے ہیں، میں وہ مٹی ہوں جسے واہ علی کہتے ہیں، میں وہ مٹی ہوں جسے یہ عرب میرا ہے، یہ سارا عجم میرا ہے فرشتوں کے جہاں سر و قدم میرا ہے، محترم ساری نگاہوں میں حرم میرا ہے، صبر کی ساری فصیلوں پہ علم میرا ہے، جو شہیدی نے بنائی وہی تصویر ہوں میں، یہی کافی ہے کہ عباس کی جاگیر ہوں میں، جو شہیدی نے بنائی، مجھے حدیث تک پہنچانا ہے آپ کو، اس لیے میں نے جلدی جلدی سنا دیا، جو شہیدی نے بنائی وہی تصویر ہوں میں، یہی کافی، ابھی بیت آنے والی ہے بھائی سنیے گا، جو شہیدی نے بنائی وہی تصویر ہوں میں، وعدہ حضرت شبیر نبھایا میں نے، وعدہ حضرت شبیر سنیے گا بیت سنیے گا اس کی، اس بند کی، وعدہ حضرت شبیر نبھایا میں نے، ایک بے جان کو مرنے سے بچایا میں نے، بہت عمدہ ہے، واہ واہ واہ، وعدہ حضرت شبیر نبھایا میں نے، ایک بے جان کو مرنے سے بچایا میں نے، خیمہ شہ کی طرف حر کو بلایا میں نے، خیمہ شہ کی طرف حر کو بلایا میں نے، اور بلا کر اسے رومال دلایا میں نے، اور بلا کر اسے بیت سنیے، اور بلا کر اسے رومال دلایا میں نے، جو رسولوں کا تھا معیار اسی قد میں رکھا، حر کو جانے نہ دیا اپنی ہی سرحد میں رکھا، حر کو جانے نہ دیا اپنی ہی سرحد میں رکھا، اسی قد میں رکھا، حر کو جانے نہ دیا، حر کو جانے نہ دیا اپنی ہی سرحد میں رکھا۔ اب ایک حدیث سن لیجئے، وہ آپ کے لیے، آپ داد دے رہے ہیں، رات کے 3 بجنے والے ہیں، 3 بج چکے ہیں، اور آپ داد دے رہے ہیں اس طرح لاک ڈاؤن کے حالات میں، ایسی حالات میں، ایسی کیفیتوں میں آپ ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں، تو ایک حدیث سن لیے، امام فرماتے ہیں ان اللہ مزجا فی تینت مومن تربت کربلا، اللہ نے جب مومن کی تینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھی۔ واہ واہ واہ، پوچھنے والے نے پوچھا مولا مومن کی تینت میں خاک شفا؟ کہا ہاں، اور اس کا ثبوت یہ ہے، لذا تحو قلوب الشیعتی الی الحسین، یہی سبب ہے کہ ہمارے شیعوں کے دل حسین کی طرف کھنچتے ہیں، ہمارے شیعوں کے دل کیوں کھنچتے ہیں؟ کیونکہ تینت میں ہے خاک شفا، پہنچی وہیں پہ خاک، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جو شہیدی کا ہے اس غم کی طرف جاتے ہیں، جو شہیدی کا ہے اس غم کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہ ماہ محرم کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہ ماہ محرم کی طرف جاتے ہیں، زخم گہرا ہے تو مرہم کی طرف جاتے ہیں۔ چوتھا مصرع سنیے، زخم گہرا ہے تو مرہم کی طرف جاتے ہیں، اس لیے خون کے ماتم کی طرف جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، دلیل ہے، اس لیے خون کے ماتم کی طرف، مرہم کی طرف جاتے ہیں، اس لیے خون کے ماتم کی طرف جاتے ہیں،
اصل میں یہ بھی ہیں مقتل کے زمینداروں میں میرے کچھ ذرے ہیں زہرا کے عزاداروں میں. واہ 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 واہ. ارے سلامت رہے حیدر حیدر. واہ میرے کچھ ذرے ہیں زہرا کے عزاداروں میں. واہ واہ واہ. اصل میں یہ بھی ہیں مقتل کے زمینداروں میں. اس لیے خون کے ماتم کی طرف جاتے ہیں میرے کچھ ذرے ہیں زہرا کے عزاداروں میں. جو شہیدی کا ہے اس غم کی طرف جاتے ہیں یعنی یہ ماہ محرم کی طرف جاتے ہیں. زخم گہرا ہے تو مرہم کی طرف جاتے ہیں اس لیے خون کے ماتم کی طرف جاتے ہیں. اصل میں یہ بھی ہے مقتل کے زمینداروں میں میرے کچھ ذرے ہیں زہرا کے عزاداروں میں. اے زمانے میری قسمت کو یہی کافی ہے. اے زمانے میری قسمت کو یہی کافی ہے. میری معراج طبیعت کو یہی کافی ہے. واہ واہ میری معراج طبیعت. واہ واہ واہ. میری معراج طبیعت کو یہی کافی ہے. میری عظمت میری رفعت کو یہی کافی ہے. اس جہاں میں میری عزت کو یہی کافی ہے. اس جہاں میں میری طرف دیکھنا, اس جہاں میں میری طرف بھائی ایک منٹ رک جانا, ایک منٹ بیٹھ سنا لوں, ایک منٹ. اس جہاں میں 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 میری عزت کو یہی کافی ہے. مجھ سے ملنے کے لیے اہل حرم آئے ہیں, میری جاگیر میں زینب کے قدم آئے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. مجھ سے ملنے کے لیے اہل حرم آئے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ بہت خوب پڑھے ہیں. اتنا سمجھا کے کوئی پڑھے گا نہیں. مجھ سے ملنے کے لیے اہل حرم آئے ہیں, میری جاگیر میں زینب کے قدم آئے ہیں. میری جاگیر میں زینب کے قدم آئے ہیں. ایک بحث ہوتی ہے چوک چوراہوں پہ, کچھ اپنے ہی مقصرین کر بیٹھتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اپنا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے اپنوں کو غیر بنا رکھا ہے. سنیے گا, اس لیے خون کے ماتم کی طرف جاتے ہیں. اس لیے خون کے سمجھ میں آئے کہ اپنے والے مقصر. اس لیے خون کے ماتم کی طرف جاتے ہیں. تو وہ حالت یہ ہے کہ صاحب وہ کربلا میں دشمنوں کا بھی تو خون شامل ہے. ہوتی ہے کہ نہیں بحث؟ طاہر بھائی اکثر لوگ کر بیٹھتے ہیں. دیکھیے گا آج اس بحث کو ہی ختم کر رہا ہوں. آج اس بحث کو ہی کرتاز بھائی خون شامل ہے بحث ہوتی ہے. آج اس بحث کو ختم کرنے جا رہا ہوں. کیسے کروں گا دیکھیے گا, مولا نے میری امداد کیا. میری جاگیر میں زینب کے قدم آئے ہیں. کلیم بھائی دیکھیے گا کیسے ختم کیا اس بحث کو. عشق شبیر میں ایمان میرا کامل ہے. عشق شبیر میں ایمان میرا کامل ہے. میرے ہر فضل کا مولا ہی میرا حامل ہے. خیر نجس ابن نجس سب سے بڑا جاہل ہے, مجھ میں جو کہتا ہے دشمن کا لہو شامل ہے. واہ 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 واہ. ہے نجس ابن نجس سب سے بڑا جاہل ہے, مجھ میں جو کہتا ہے دشمن کا لہو شامل ہے. ارے اپنے دشمن کو ہواؤں میں اڑا دیتا تھا, روب عباس لہو ان کا جلا دیتا تھا. واہ 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 واہ. اپنے دشمن کو ہواؤں میں اڑا دیتا تھا, روب عباس لہو ان کا جلا دیتا تھا. مثل قرآن ازا خانے کے اندر میں ہوں. بس دو بند سن لیجئے زحمت تمام. مثل قرآن ازا خانے کے اندر میں ہوں, جس جگہ مادر شبیر وہیں پر میں ہوں.
जिस जगह मादर शब्बीर वहीं पर मैं हूँ, फर्श पर अर्श नशीनों का मुकद्दर मैं हूँ। वाह वाह वाह। तुमको मालूम है हूरों का भी जेवर मैं हूँ, तुमको मालूम है हूरों का भी जेवर मैं हूँ। मुफलिसों के लिए गुर्बत में भी काम आती हूँ। मैं बहुत आसानी से पढ़ जाऊंगा मिसरा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब हमारा कोई चाहने वाला इस दुनिया से चला जाए तो उसके रुखसार के नीचे खाके शिफा रखना। मुफलिसों के लिए गुर्बत में भी काम आती हूँ, मैं वो मिट्टी हूँ जो तुरबत में भी काम आती हूँ। मुफलिसों के लिए गुर्बत में भी काम आती हूँ, मैं वो मिट्टी हूँ जो तुरबत में भी। बस ये बंद है, ये बंद आखिरी बंद है, और सुन लीजिए इसी यही बंद है और यही सब कुछ है। मैं वो मिट्टी हूँ जो तुरबत में भी काम आती हूँ। मैं वो मिट्टी हूँ जो तुरबत में भी काम आती हूँ। नूर के शहर में है अब भी मेरा ऐसा असर। आखिरी बंद है, सुन लीजिए। नूर के शहर में है अब भी मेरा ऐसा असर, भूल सकते नहीं एहसान मेरा शम्स कमर। वाह वाह। शुक्रिया करते हैं दोनों ही मेरा शामो सहर। वाह वाह। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आपको पता है कि जब बीबियों की रिदाएं छिन गई तो बीबियों ने पर्दे के लिए अपने चेहरे पर खाके शिफा को रखा, अपने बालों पे खाके शिफा को डाला पर्दे के लिए। आपको भी बेहतर मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी लफ्ज़ों को बदल के कहा जाए कि जब रिदा छिन गई तो बीबियों ने खाके शिफा की रिदा ओढ़ी। ये मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये मंजर आपके पेशे नज़र है। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अब मिसरे सुनिए। नूर के शहर में है अब भी मेरा ऐसा असर, भूल सकते नहीं एहसान मेरा शम्स कमर। शुक्रिया करते हैं दोनों ही मेरा शामो सहर, उनको मालूम है मख्तल के अंधेरों की खबर। वाह वाह। उनको मालूम है मख्तल के अंधेरों की खबर। शबे गुर्बत के अंधेरों को जिया मैंने दी, शबे गुर्बत के अंधेरों को जिया मैंने दी। उनको मालूम है ज़ैनब को रिदा मैंने दी। वाह 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 वाह। शबे गुर्बत के अंधेरों को जिया मैंने दी, उनको मालूम है ज़ैनब को रिदा मैंने दी। वाह वाह। उनको मालूम है ज़ैनब को रिदा मैंने दी। मौत के बाद शहीदी से जो मिलना हो तुम्हें, मौत के बाद यहाँ आके जो रहना हो तुम्हें, मौत के बाद यहाँ आके जो बसना हो तुम्हें, शम्स मौला की ज़ियारत भी जो करना हो तुम्हें, हश्र तक काम जो आए वो ख़जाने रखना, कब्र में भी मेरी तस्बीह के दाने रखना। वाह वाह। मोहतरम मौलाना शम्स तबरेज़ साहब के बाद फिर एक तहत आपके हवाले आली जनाब शायर अमीर मुख्तार मौलाना शरर नकवी साहब आपके हवाले बआवाज़ बुलंद नारे सलावत। हज़रात, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत मुख्तसर खिदमत करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा क्योंकि अभी काफ़ी शोरा हैं तो इनको भी आप सुनेंगे। आपने अभी तो शुरू भी नहीं किया भाई अभी आपने इतनी देर से मुसद्दस सुना खाके शिफा के हवाले से। शम्स आप 4 मिसरे में पढ़ता हूँ। दिले बुतूल की तनवीर हो गए हैं शरीक, दिले बुतूल की तनवीर हो गए हैं शरीक, कलामे पाक की तफसीर हो गए हैं शरीक, दिले बुतूल की तनवीर हो गए हैं शरीक, कलामे पाक की तफसीर हो गए हैं शरीक, कफन में रखी है खाके शिफा यकीन है मुझे, मेरे जनाजे में शब्बीर हो गए हैं शरीक। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। अरे शर भाई
ارے ارے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ارے پڑھیے پڑھیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ ان کا ہے بھائی، سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ کو۔ اچھا کفن میں دیکھیں سنیں گے تو میں سناؤں گا بھائی، زبردستی نہیں، اگر آپ بولیں گے کفن میں رکھی ہے خاک شفا یقین ہے مجھے، میرے جنازے میں شبیر ہو گئے ہیں شریک، اور حاضر کرتا ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں خلاف غم حسین، جو لوگ بولتے ہیں خلاف غم حسین، وہ سارے لوگ شمر کے لشکر سے کم نہیں۔ جو لوگ بولتے ہیں خلاف غم حسین، جو لوگ بولتے ہیں خلاف غم حسین، وہ سارے لوگ شمر کے لشکر سے کم نہیں ہیں جس طرح حسین و حسن مرتبے میں ایک ہیں، جس طرح حسین و حسن مرتبے میں ایک، قاسم کا وار بھی علی اکبر سے کم نہیں۔ واہ 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 واہ، جس طرح حسین و حسن مرتبے میں ایک ہیں، جس طرح حسین و حسن مرتبے میں ایک، قاسم کا وار بھی علی اکبر سے کم نہیں، قاسم کا وار بھی علی اکبر سے کم نہیں، قاسم کا وار بھی علی اکبر سے کم نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے، ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے، بشکل فرش ازا سیدھا راستہ دیں گے، ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے، بشکل فرش ازا سیدھا راستہ دیں گے۔ کہا صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے۔ کہا صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے، یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے۔ کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں تو ہم مریض کو خاک شفا چٹا دیں گے۔ کہے گا سارا جہاں جب، بہت جلدی جلدی پڑھوں گا، بس یہی کلام سناؤں گا اور آپ سے اجازت۔ کہا صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے۔ کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں تو ہم مریض کو خاک شفا چٹا دیں گے۔ پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا، شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے۔ واہ 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 واہ، کلام خالق کا پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا، شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے۔ خلاف ماتم شبیر بولنے والے زمانے والوں کو شجرہ تیرا بتا دیں گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خلاف ماتم شبیر بولنے والے، خلاف ماتم شبیر بولنے والے زمانے والوں کو شجرہ تیرا بتا دیں گے۔ منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی، منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی، ہم اپنے بچوں کو ناد علی سکھا دیں گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی۔ ایک الگ نوعیت کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو یہ شعر حافظے میں رکھ لیجئے گا، شاید میری زندگی کا عجیب و غریب شعر ہے۔ منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی، ہم اپنے بچوں کو ناد علی سکھا دیں گے۔ بنا نماز پڑھے حر کو بخش دی جنت، بنا نماز پڑھے، بنا نماز پڑھے حر کو بخش دی جنت۔ ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے۔ واہ 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 واہ، بنا نماز پڑھے حر کو بخش دی جنت، بنا نماز پڑھے حر کو بخش دی جنت۔ ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے یا علی، بنا نماز پڑھے حر کو بخش دی جنت۔ ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے، پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا، شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے، شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے۔ زمین چھوٹی پڑے گی اگر پے مجلس، زمین چھوٹی پڑے گی اگر پے مجلس، ہم آسمان پر فرش عزا بچھا دیں گے۔ زمین چھوٹی پڑے گی، زندہ باد زندہ باد، زمین چھوٹی پڑے گی۔ شعر تو دو سنانے ہیں آپ کو، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں جیسے سنیں۔ زمین چھوٹی پڑے گی اگر پے مجلس، ہم آسمان پر فرش عزا بچھا دیں گے۔ کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں تو ہم مریض کو خاک شفا چٹا
چٹا دیں گے تو ہم مریض کو خاکِ شفا چٹا دیں گے، تو ہم مریض کو خاکِ شفا چٹا دیں گے۔ کہا سکینہ نے کرب و بلا وہ آئے گا، کہا سکینہ نے کرب و بلا وہ آئے گا کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے، کہا سکینہ نے کرب و بلا وہ آئے گا کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے، کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے۔ خدا کے شیر نے عباس نام رکھا ہے، خدا کے شیر نے عباس نام رکھا ہے، خدا کے شیر نے عباس نام رکھا ہے۔ ستم کو لقمہ نار اجل بنا دیں گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا کے شیر نے عباس نام رکھا ہے، اجل کو خدا، میں وضاحتیں نہیں کروں گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ خدا کے شیر نے عباس نام رکھا ہے، ستم کو لقمہ نار اجل بنا دیں گے، جو اذن دیں ہمیں لڑنے کا شاہ کرب و بلا، ہم ایک پل میں کروڑوں کے سر اڑا دیں گے۔ واہ واہ یا علی یا، جو اذن دے ہمیں لڑنے کا شاہ کرب و بلا، ہم ایک پل میں کروڑوں کے سر اڑا دیں گے۔ جو اذن دے ہمیں لڑنے کا شاہ کرب و بلا، ہم ایک پل میں کروڑوں کے سر اڑا دیں گے۔ کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہہ کر، کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہہ کر، ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے۔ کیا سننا ہے بھائی، کیا سننا ہے، غازی کی حیبت ہے۔ کر آخری شعر اور آپ سے اجازت، کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہہ کر، ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے۔ ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے، ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے، زمانے بھر کو علمدار ہم بنا دیں۔ واہ 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 واہ۔ ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے، زمانے بھر کو علمدار ہم بنا دیں گے، علمدار ہم بنا دیں گے۔ عدو کی فوج نے سوچا نہ تھا شرر نقوی، وہ مسکرا کے ستم کی ہنسی اڑا دیں گے۔ واہ واہ۔ محترم مولانا شرر نقوی صاحب کے بعد فہرست میں غالباً 2 یا 4 شاعر بچے ہوئے ہیں اور بہت اہم نام ہیں، آپ انہیں سماعت کیجئے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزار ہوں، اس وقت اگر آپ شاعری سن رہے ہیں تو پھر شاعری سنیے، تحت اللفظ میں شعرا کو سن رہے ہیں آپ۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے اظہر موہانی صاحب کی طرف حرف التماس لے کے بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزار ہوں محترم تاج کانپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور شباب حیدر صاحب کی گلپوشی کریں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اچھا، میں نے فردن نہیں کہا، جماعت سے آپ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ ایک صلوات اور اپنی طرف سے پڑھ دیں آپ حضرات بآواز بلند۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام سے ایک نوجوان شاعر، اور آپ سنیے شاعری اگر سن رہے ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم اظہر موہانی صاحب کی خدمت میں، شاعری بلا مبالغہ آپ شاعری سنیں، بہترین شاعر آپ کے حوالے محترم اظہر موہانی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک درود اور پڑھیں آپ حضرات۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیے بآواز بلند۔ حضرات دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب فہرست طویل ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کو مقطع پڑھنا پڑتا ہے، اگر مقطع نہیں ہوگا تو پھر مطلع آگے آئے گا کیسے؟ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یقیناً منفرد اسلوب کے شاعر محترم اظہر موہانی صاحب، اور آپ انہیں سنیے، واقعی بہترین۔ اچھا، میں مشہور و معروف شخصیت کا تعارف اس لیے نہیں کراتا ہوں کیونکہ یہ اس کے حق میں سوء ادب ہوتا ہے، ان کی شاعری، ان کی فکر اور ان کا لہجہ خود ان کا مکمل تعارف ہے۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے بیدار ہونے کا ثبوت دے دیں، بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ میں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں آغاز کے طور پہ، مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے ملاحظہ فرمائیے کہ
قصیدہ پسر بوتراب چاہیے ہے، قصیدہ پسر بوتراب چاہیے ہے، گناہ گار لبوں کو ثواب چاہیے ہے۔ واہ واہ واہ، قصیدہ پسر بوتراب چاہیے ہے، گناہ گار لبوں کو ثواب چاہیے ہے۔ مصرع ملاحظہ فرمائے کہ گناہ گار لبوں کو ثواب چاہیے ہے۔ سنا ہے لکھتے ہیں اکبر کی منقبت یوسف، سنا ہے لکھتے ہیں اکبر کی منقبت یوسف، سنا ہے لکھتے ہیں اکبر کی منقبت یوسف، سنا ہے حسن کو دوہرا شباب چاہیے۔ واہ 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 واہ، سنا ہے لکھتے ہیں اکبر کی منقبت یوسف، سنا ہے لکھتے ہیں اکبر کی منقبت یوسف، سنا ہے حسن کو دوہرا شباب چاہیے ہے۔ یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرمائے کہ یہ چار مصرے بھی کہ سنا یہ کہ اب ان ہتھیلیوں کی لکیروں کا کیا کروں، اب ان ہتھیلیوں کی لکیروں کا کیا کروں، تقدیر کی جبین پر لکھا ہے یا علی۔ سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائے کہ اب ان ہتھیلیوں کی لکیروں کا کیا کروں، تقدیر کی جبین پر لکھا ہے یا علی، اور اس کو تمام عمر دعا دوں تو کم لگے، جس ماں نے مجھ کو کہنا سکھایا ہے یا علی۔ واہ 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 واہ، اس کو تمام عمر دعا دوں تو کم لگے، جس ماں نے مجھ کو کہنا سکھایا ہے یا علی، جس ماں نے مجھ کو کہنا سکھایا ہے یا علی۔ اب یہ ایک مطلب اور چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے کلیم صاحب، ایک درود اور پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ دیکھیے مطلب ملاحظہ فرمائیں، کچھ زبان کا لطف بھی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں واہ واہ، کہ دریا سے مشک بھر کے جری جا چکا تو ہے، دیکھیے دریا سے مشک بھر کے جری جا چکا تو ہے، سناٹا کہہ رہا ہے یہاں کچھ ہوا تو ہے۔ واہ 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 واہ، دریا سے مشک بھر کے جری جا چکا تو ہے، سناٹا کہہ رہا ہے یہاں کچھ ہوا تو ہے، سناٹا کہہ رہا ہے یہاں کچھ ہوا تو ہے۔ یہ شعر دیکھیے ملاحظہ فرمائے کہ مانا کہ میلوں دور ہیں کرب و بلا سے ہم، مانا کہ میلوں دور ہیں کرب و بلا سے ہم، لیکن ہمارے گھر میں ابھی تعزیہ تو ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ، مانا کہ میلوں دور ہیں کرب و بلا سے ہم، کیا زبان استعمال کی ہے، واہ واہ واہ، مانا کہ میلوں دور ہیں کرب و بلا سے ہم، لیکن ہمارے گھر میں ابھی تعزیہ تو ہے۔ یہ شعر خاص طور پہ دیکھیے اس میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے ثانیہ زہرا کی عظمت، ملاحظہ فرمائے کہ لیکن ہمارے گھر میں ابھی تعزیہ تو ہے، چادر تو اس کی چھن گئی پردہ نہیں گیا، چادر تو اس کی چھن گئی پردہ نہیں گیا، چادر تو اس کی چھن گئی پردہ نہیں گیا، ارے سر پر ردا نہیں ہے حدیث قصہ تو ہے۔ واہ 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 واہ، چادر تو اس کی چھن گئی پردہ نہیں گیا، سر پر ردا نہیں ہے حدیث قصہ تو ہے، اور یہ بات اور بات کہ کیا ہے میرا کلام، یہ بات اور بات، یہ بات اور بات کہ کیا ہے میرا کلام، میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نے سنا تو ہے۔ بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ، یہ بات اور بات کہ کیا ہے میرا کلام، میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نے سنا تو ہے، یہ بات اور بات کہ کیا ہے میرا کلام، بہت عمدہ ہے، واہ واہ واہ، جزاک اللہ، واہ 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 واہ، یہ بات اور بات کہ کیا ہے میرا کلام، میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نے سنا تو ہے، واہ 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 واہ، اس نے سنا تو ہے۔ اب یہ بہت شکریہ۔ یہ بات اور بات کہ کیا ہے میرا کلام، میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نے سنا تو ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نے سنا تو ہے، گلوں میں رنگ بہاروں میں جان باقی ہے،
گلوں میں رنگ بہاروں میں جان باقی ہے، غم حسین سے اردو زبان باقی ہے۔ گلوں میں رنگ بہاروں میں جان باقی ہے، غم حسین سے اردو زبان باقی ہے، اور نماز شکر ادا کر گلوئے سرور کا، نماز شکر ادا کر گلوئے سرور کا، اسی کے دم سے ابھی تک اذان باقی ہے، اسی کے دم سے ابھی تک اذان باقی ہے۔ اور یہ شعر خاص طور پہ ملایا فرمائیں کہ اسی کے دم سے ابھی تک اذان باقی ہے، شعر ملایا فرمائیں کہ ابھی تو حر کو پہنچنا ہے پائے سرور تک، شعر ملایا فرمائیے ابھی تو حر کو پہنچنا ہے پائے سرور تک، ابھی تو سب سے بڑی ایک اڑان باقی ہے، ابھی تو حر کو پہنچنا ہے پائے سرور تک، ابھی تو سب سے بڑی ایک اڑان باقی ہے، ابھی تو سب سے بڑی ایک اڑان باقی ہے، اور جسے ملا ہے وراثت میں تازیہ خانہ، جسے ملا ہے وراثت میں تازیہ خانہ، میری نظر میں وہی خاندان باقی ہے، میری نظر میں وہی خاندان باقی ہے۔ ایک درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس آخری دو شعر ملاحظہ فرما لیں کہ میری نظر میں وہی خاندان باقی ہے، خاص توجہ آخری دو شعر پہ کہ نہ جانے کتنے نشانات مٹ گئے اب تک، نہ جانے کتنے نشانات مٹ گئے اب تک، جری کی تیغ کا کھینچا نشان باقی ہے، نہ جانے کتنے نشانات مٹ گئے اب تک، جری کی تیغ کا کھینچا نشان باقی ہے، تمام شہر میں آیا تھا زلزلہ لیکن، تمام شہر میں آیا تھا زلزلہ لیکن، علم سجا تھا جہاں وہ مکان باقی ہے۔ بہت عمدہ ہے محترم اظہر موہانی صاحب، بہترین شاعر، بہترین کلام پیش کیا انہوں نے۔ حضرات میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم فرمان لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، اور آخر میں مقطع محفل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور چونکہ میں چاہتا ہی ہوں، میری اپنی دلی خواہش ہے، اور وہ آپ کا جو مقطع تھا اظہر موہانی صاحب کا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی نے سنا نہیں سنا لیکن اہل بیت نے تو سن لیا، ہماری عبادت یہیں پہ مکمل ہو گئی۔ ہمارے محترم علی شبر نوگامی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ حضرات کے روبرو ہیں محترم فرمان لکھنوی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد اپنے وقت پہ امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرعے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اذاں کو گل شن دی کی بہار میں دیکھا، اذاں کو گل شن دی کی بہار میں دیکھا، بہار میں دیکھا، حسن حسین کو اشکوں کے ہار میں دیکھا، حسن حسین کو اشکوں کے ہار میں دیکھا، مزہ بتایا تھا قاسم نے موت کا شیریں، مزہ بتایا تھا قاسم نے
موت کا شیریں تبسم علی اصغر کے وار میں دیکھا تبسم علی اصغر کے وار میں دیکھا تبسم علی اصغر کے وار میں دیکھا مزہ بتایا تھا قاسم نے موت کا شیریں مزہ بتایا تھا قاسم نے موت کا شیریں موت کا شیریں تبسم علی اصغر کے وار میں دیکھا تبسم علی اصغر کے وار میں دیکھا. ایک صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج. جناب قاسم کے حوالے سے ایک مطلب کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. یہ جو ہر سمت نور پھیلا ہے یہ جو ہر سمت نور یہ جو ہر سمت نور پھیلا ہے یہ جو ہر سمت نور پھیلا ہے قاسم گل بدن کا صدقہ ہے قاسم گل بدن کا صدقہ ہے سبت اکبر کی آنکھ کا تارا سبت اکبر کی آنکھ کا تارا چاند بن کے زمین پا اترا ہے چاند بن کے زمین پا اترا ہے قاسم گل بدن کا نقش قدم قاسم گل بدن کا نقش قدم خوشبو کا حسین کعبہ ہے خوشبو کا حسین کعبہ ہے جرتیں جس جگہ ہیں سجدارے جرتیں جس جگہ ہیں سجدارے ہاں وہ قاسم کا آستانہ ہے ہاں وہ قاسم کا آستانہ ہے ذکر قاسم ہے زندگی کی مٹھاس ذکر قاسم ہے ذکر قاسم ہے زندگی کی مٹھاس
ورنہ خوشیوں میں ذائقہ کیا ہے، ورنہ خوشیوں میں ذائقہ کیا ہے، ذکر قاسم ہے زندگی کی مٹھاس، ورنہ خوشیوں میں ذائقہ کیا ہے، مدح قاسم کے جل اٹھے ہیں چراغ، مدح قاسم کے جل اٹھے ہیں چراغ، اب ہوا کا مزاج کیسا ہے، ہر گھڑی لب پہ ذکر قاسم ہو، ہر گھڑی لب پہ ذکر قاسم ہو، بس یہ فرمان کی تمنا ہے، بس یہ فرمان کی تمنا ہے۔ ایک سلوات دیجیے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج۔ بسم اللہ۔ ایک سلوات آواز حضرات دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہی صورت وہی سیرت وہی لہجہ دیکھا، وہی صورت وہی سیرت، وہی صورت وہی سیرت وہی لہجہ دیکھا، ہم نے اکبر میں محمد کا سراپا دیکھا، وہی صورت وہی سیرت وہی لہجہ دیکھا، چاند لیلا کا جو یثرب کی زمین پر اترا، چاند لیلا کا جو یثرب کی زمین پر اترا، نور افلاق نے دنیا کا دوبالا دیکھا، نور افلاق نے دنیا کا دوبالا دیکھا، واہ واہ واہ، جس نے دیکھا نہ ہو نظروں سے جمال اکبر، جس نے دیکھا نہ ہو نظروں سے جمال اکبر، اس نے پوچھو تو ذرا دہر میں پھر کیا دیکھا، اس نے پوچھو تو ذرا دہر میں پھر کیا دیکھا، خوف کھانے لگے اکبر کی طرف بڑھنے سے، خوف کھانے لگے اکبر کی طرف بڑھنے سے،
رن میں نیزوں نے جو اکبر کا ارادہ دیکھا، رن میں نیزوں نے جو اکبر کا ارادہ دیکھا، میرے اشعار کی صورت میں جہان فرمان، میرے اشعار کی صورت میں جہان فرمان، میرے لب پر علی اکبر کا قصیدہ دیکھا، میرے لب پر علی اکبر کا قصیدہ دیکھا، وہی صورت وہی سیرت وہی لہجہ دیکھا۔ حضرات مقطع محفل محترم علی شبر نوگانوی صاحب، شیلو بھائی آپ تھوڑا آگے آ جائیے، میں نے نام لے کے آپ کو بلا لیا، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اچھا میں پیچھے والوں سے نہیں کہوں گا، دیکھیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مقطع محفل ہمارے علی شبر نوگانوی صاحب ہیں، اور اس کے بعد ہاں وہ مکمل محفل پڑھیں گے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قرأت سے شروع ہوئی تھی، قاری سے شروع ہوئی تھی، قاری پہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے علی شبر نوگانوی صاحب ہیں، بھئی نوجوان جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے، اب جیسے وہاں بیٹھے ہیں ویسے ہی آگے بیٹھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے چھوٹے سے جو گاؤں ہوتے ہیں اس میں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں سننے والے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز سے آواز ملا دیجئے تو کم سے کم 2-3 بند تو آپ سن ہی لیں گے اور ہم بھی استفادہ کریں گے۔ نعرہ حیدری، مطلع سے لے کے مقطع تک کی بھرپور آواز سے صلوات پڑھ کے ان کا استقبال فرمائیں۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ سب سے پہلے اس بابرکت جشن کی مبارکباد بڑا ہی نورانی جشن ہوا، اور یقیناً آپ تمامی مومنین نے جتنے شعراء آئے ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا اور اس جشن کو کامیاب کیا۔ بڑی اچھی نظامت ہمارے بڑے بھائی کرتاس کربلائی صاحب کر رہے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین، آپ بھی سلامت رہیں۔ میری یہ خوش نصیبی کہوں یا کیا کہوں کہ آج زندگی میں پہلی بار مقطع محفل بننے کا شرف حاصل ہوا، تو اب وہ وقت تو ہے نہیں کہ میں شروع کروں، ہاتھ پھیلاؤں، چیخ ماروں، آپ سے داد لوں۔ یہ وقت تو صرف ثواب حاصل کرنے کا ہے، اور سب کچھ چھوڑتے ہوئے اس جشن کا جو مقصد ہے اور جو حق ہے، ایک مسدس شہزادہ جناب قاسم علیہ السلام حاضر کر دیں۔ ٹھیک ہے، داد کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو صرف آپ ہیں اور خالی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ آپ دعاؤں سے نوازے گا، کچھ وہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی بہت عمدہ، وہ کیمرہ گھما نہیں رہے ہیں، وہ تو آپ بتا رہے ہیں، ورنہ مجمع تو بھرا ہوا ہے۔ نہیں ماشاءاللہ، مولا آپ کو آباد رکھیں، جمع غفیر ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ اس وقت جو لوگ بعد میں بھی ویڈیو دیکھیں گے ان کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ صبح کے 4 بج رہے ہیں لگ بھگ، لیکن مومنین جیسے بیٹھے تھے اور جیسے کرسیاں یہاں پہ لگی تھیں، کرسیاں اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ فرشتے تو بیٹھے ہی، ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر بہرحال محبت سے نواز دے گا، صرف 2 یا 3 بار اس یا علی گراف ایجنسی خوب کام کر رہا ہے، مولا سلامت رکھیں راہل صاحب کو، ابوذر صاحب کو، ہمارے برادر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی کیمراز بڑی محنت سے اپنی مسدس سنا رہے تھے،
اور مولا سلامت رکھے شمس تبریز صاحب کو، جنہوں نے اپنی نئی مسدس یہاں سنا دی. ہو سکتا ہے وہ 16 کی جو محفل ہوتی وہاں ہم نہ ہوتے، یہاں ہم نے سن لی. میں 2-3 بند ایک مسدس کے سناتا ہوں. شہزادے قاسم علیہ السلام، سرر بھائی آپ اگر جانا ہو تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ان کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ یہ جشن کے کرتا دھرتا ہیں. خاص طور سے بھائی معذرت چاہتا ہوں، اتنا بیان میں زندگی میں کبھی نہیں کرتا، لیکن تھوڑا بور نہ ہو جائے اس لیے کرنا پڑتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. بسم اللہ بھائی. اللہم صلی اللہ محمد والے. حاضر کرتا ہوں شہزادے قاسم علیہ السلام. نام قاسم ہے میرا، نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. قسم سے اس وقت اگر آپ بول دیے تو یہ میرے حق میں بہت ہی ایک دعا آپ کی ہو جائے گی. صرف 2 یا 3 بند کیونکہ جشن شہزادے قاسم اکبر ہے تو میں اس جشن کا حق ادا کر دیں. قصاد بھائی، کلیم بھائی بطور صلاح خاص طور سے شبی بھائی. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. اعلیٰ کونین میں اعلیٰ کونین میں ہر ایک سے نسب ہے میرا. میرے قبضے میں عجم سارا عرب ہے میرا. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. راہل بھائی دیکھیے گا. اعلیٰ کونین میں اعلیٰ کونین میں ہر ایک سے نسب ہے میرا. میرے قبضے میں عجم سارا عرب ہے میرا. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. مولا فرماتے ہیں دیکھیے. مت سمجھ جنگ کے آداب سے انجان ہوں میں. سنیں دیکھیں دعا صرف 3 بند پڑھ لیں. مولا فرماتے ہیں مت سمجھ جنگ کے آداب سے انجان ہوں میں. اپنے اجداد کے کردار کی پہچان ہوں میں. سنیں مولا فرما رہے ہیں اپنے اجداد کے کردار کی پہچان ہوں میں. اپنے اجداد کے کردار کی پہچان ہوں میں. ہر ستمگر کے لیے موت کا فرمان ہوں میں. سنیں ہر ستمگر کے لیے موت کا فرمان ہوں میں. مولا فرما رہے ہیں تنہا تنہا لڑنے کو تنہا لڑنے کو کئی لاکھ سے تیار ہوں میں. غور سے دیکھ ذرا ہے در کرار ہوں میں. شروع ہوئی ہے محفل. واہ 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 واہ. کرم ہے مولا کا. واہ 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 واہ. نام قاسم تاج بھائی دعاؤں سے نواز دیے گا. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. تنہا تنہا لڑنے کو تنہا لڑنے کو کئی لاکھ سے تیار ہوں میں. غور سے دیکھ ذرا ہے در کرار ہوں میں. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. مولا فرما رہے ہیں سنیے، میدان جنگ میں موجود ہیں. فرماتے ہیں میرے دادا نے
میرے دادا نے، مولا فرما رہے ہیں میرے دادا نے ہر ایک قصر ستم ڈھایا ہے. کیا کہنے شبر صاحب، واہ واہ. فرما رہے حقیقت ہے. دیکھیں اہل بیت کا ذکر ہے وہ سب حقیقت ہوتی ہے جو اہل بیت بولتے ہیں. میرے دادا نے ہر ایک قصر ستم ڈھایا ہے، میرے حصے میں شہادت کا پیام آیا. ہائے 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 سنے، میرے حصے میں شہادت کا پیام آیا ہے، میرے حصے میں شہادت کا پیام آیا ہے. میں نے ورثے میں شجاعت کا ہنر پایا ہے. بھائی دیکھیں میں نے ورثے میں شجاعت کا ہنر پایا ہے. شیلو بھائی میں نے ورثے میں شجاعت کا ہنر پایا ہے. بولیے گا زیست قربانی کے زیست قربانی کے احساس نے دی ہے مجھ کو، تربیت حضرت عباس نے دی ہے مجھ کو. امروہا حقانی یاداں کیا مقطع محفل مہیر ہے. واہ واہ واہ. یہ دیکھیے محبت ہے دوستوں کی. مولا سلامت رکھے میرے بھائی، زندہ باد. یا علی واہ واہ واہ. نام قاسم ہے، میں بہت محبت ہے آپ کی اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اس وقت اتنے محبتوں سے اتنے جذبات سے آپ سن رہے ہیں، بہت شکریہ. مولا آپ کی تمام جتنی بھی حاجاتیں ہیں، جو بے روزگار ہیں ان کا روزگار لگ جائے، جو روزگار سے لگے ہیں ان کے روزگار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو جائے. ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے پروردگار. سنیں نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا، زیست قربانی کے قربانی کے احساس نے دی ہے مجھ کو، تربیت حضرت عباس نے دی ہے مجھ کو. کیا عمدہ بیت ہے، واہ واہ. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. نام سنیں راہل بھائی، نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا. مولا فرما رہے ہیں، مولا کے چاہنے والے موجود ہیں. سنیں گھن گرج سے میری دل فوجوں کے تھراتے ہیں. واہ 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 واہ. سنیں شہزادہ قاسم نے ہی بتایا تھا کہ موت مجھ کو سے زیادہ بہتر ہے. گھن گرج سے میری دل فوجوں کے تھراتے ہیں، اہل شر سن کے میرے نام کو گھبراتے ہیں. سنیں میرے نام کو گھبراتے ہیں، اہل شر سن کے میرے نام کو گھبراتے ہیں. سورما سامنے آتے ہوئے کتراتے ہیں. بھائی دیکھیں سورما سامنے آتے ہوئے کتراتے ہیں. مولا فرماتے ہیں تیغ چلتی ہے تو چلتی ہے تو پھر خون کی ندی بہتی ہے، منتظر میرے اشارے کی اجل رہتی ہے. نا قاسم ہے میرا، کیا موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. بیٹا شمس بھائی لوری نہیں سنا رہا ہوں. نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا، زیست قربانی کے سانس نے دی ہے مجھ کو،
تربیت حضرت عباس نے دی ہے مجھ کو، نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا۔ دیکھیں میرے بھائی پیچھے سے دعاؤں سے نواز رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سنیں صرف آخر میں 2 بند حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ طالب سنیں کلیم بھائی اور اسلام۔ نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا۔ مولا فرماتے ہیں اس نظم کا سب سے پسندیدہ میرا بند ہے، حقیقت سنیں۔ جس پہ مغرور ستمگر تھا وہ نامی آیا۔ بہت عمدہ ہے، واہ واہ۔ بول دیے گا، صرف 2 بند ہیں میرے بھائیوں۔ جس پہ مغرور ستمگر تھا وہ نامی آیا، سر پہ باطل کا رکھے تاج غلامی آیا۔ سر پہ باطل کا رکھے، سر پہ مغرور ستمگر تھا وہ نامی آیا، سر پہ باطل کا رکھے تاج غلامی آیا۔ اگلے مصرعے کی داد چاہتا ہوں سنیں۔ سر پہ باطل کا رکھے تاج غلامی آیا، سر پہ باطل کا رکھے، سر پہ باطل کا رکھے تاج غلامی آیا، جنگ میں جھومتا جب ارزق شامی آیا۔ سنیں، جنگ میں جھومتا جب ارزق شامی آیا، تو پھر کیا ہوا؟ جنگ میں جھومتا پھر ارزق شامی آیا، سر پھری آندھی کو سر پھری آندھی کو دوزخ کی طرف موڑ دیا، بڑھ کے قاسم نے وہ بیعت کا صنم توڑ دیا نا۔ قاسم نے توڑ دیا، واہ 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 واہ، میرا کیا تقسیم سے، واہ 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 واہ۔ نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا، نعرہ حیدری۔ نام قاسم ہے میرا، نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا۔ اس سلسلے کا یہ آخری بند اور اس کی بیعت خصوصاً دعاؤں کا طلبگار ہوں، یقیناً آپ دعاؤں سے تو نوازی رہے، مولا سلامت رکھے۔ آخری بند سب شامل ہو جائے۔ کلیم بھائی سنیں، بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں، واہ واہ۔ سرکار فرماتے ہیں میدان جنگ میں ہیں، باطل کے سامنے ملاحظہ فرمائے، نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا۔ مولا فرما رہے ہیں اصل وارث ہیں، اصل وارث ہیں ہمیں لوگ تو پیغمبر کے۔ دیکھیے مصرع دیکھیے، اصل وارث ہیں، اصل وارث ہیں ہمیں لوگ تو پیغمبر کے، ظالموں مالک و مختار ہیں ہم کوثر کے۔ آئے ہائے ہائے، سنو مولائیوں، ظالموں مالک و مختار ہیں ہم کوثر کے۔ بیت دیکھ لیے گا، ظالموں 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 مالک و مختار ہیں ہم کوثر کے۔ ارے خوش ہو تم چھوٹی سی ایک نہر پہ قبضہ کر کے۔ بیت دیکھیں، خوش ہو تم چھوٹی سی ایک نہر پہ قبضہ کر کے، مرتبہ سمجھانا مرتبہ سمجھانا کونین کی شہزادی کا، پانی جتنا بھی ہے صدقہ ہے میری دادی کا۔ نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا، نام قاسم ہے میرا، میں ہوں حسن کا بیٹا۔ مولا سلامت رکھے۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ علی شبر نوگانوی صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ہمارے عباس موسوی صاحب کا بھی چینل ماشاءاللہ خوب کام کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں، یہ اس عہد کا معتبر قید خانہ ہے۔ اس سے مضامین آزادی سے
قید تو ہوتے ہیں، آزادی سے قید ہوتے ہیں اور آزادی سے 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں. ہمارے عباس موسوی صاحب ہیں، ہمارے راہل صاحب ہیں اور دیگر کیمراز ہیں. آئیے قاری سے محفل شروع ہوئی تھی، قاری پہ ملتوی ہو جائے اگلے سال کے لیے. ہماری محفلیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ ملتوی ہوا کرتی ہیں. میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں قاری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. دیکھیے بار بار لوگوں کی فرمائش میں بلا رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی چاہتا تھا کہ بہت دیر سے بیچارے فرمائش کر رہے تھے، ان کی بھی فرمائش تھی اور آپ کی بھی ہے. صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں بآواز بلند. پڑھ دیا ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد پر. میرا وجود کبھی خاک ہو نہیں سکتا، میرا وجود کبھی خاک ہو نہیں سکتا، میرا وجود کبھی خاک ہو نہیں سکتا. یہ وہ غریباں ہیں جو چاک ہو نہیں سکتا. یہ وہ غریباں ہیں جو چاک ہو نہیں سکتا. یہ وہ غریباں ہیں جو چاک ہو نہیں سکتا. علی کی ذات پہ انگلی اٹھانے والو سنو، علی کی ذات پہ انگلی اٹھانے والو سنو. علی کا خون کبھی ناپاک ہو نہیں سکتا. علی کا خون کبھی ناپاک ہو نہیں سکتا. علی کی ذات پہ انگلی اٹھانے والو سنو، علی کا خون کبھی ناپاک ہو نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ. 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، پوچھئے 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 نہ ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین ہے. پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین ہے. پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین ہے. کیا بتائیں کیا حسین ہے. فاطمہ کے لال ہیں حسین، فاطمہ کے لال ہیں حسین. جان مصطفیٰ حسین، فاطمہ کے لال ہیں حسین. جان مصطفیٰ حسین ہے. اور بطور خاص یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ جنگ بھی عجیب جنگ تھی، سر کٹا مگر جھکا نہیں. جنگ بھی عجیب جنگ تھی، سر کٹا مگر جھکا نہیں. جنگ بھی عجیب جنگ تھی، سر
सर कटा मगर झुका नहीं, सर कटा मगर झुका नहीं। हार हो गई यजीद की, हार हो गई यजीद की, फतेह करबला हुसैन है। हार हो गई यजीद की, फतेह करबला हुसैन है। और चलते चलते हजरात आप जमल की तरफ ना देखें, गदीर की तरफ देखें। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर आवाज बुलंद। एक मतलब दो शेर हाजिर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुलाजा कर लें आखिर में कि हुसैनियत को जहां से मिटा सका न कोई। तो ऐसा तवज्जो चाहूंगा आप लोग इधर उधर जो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी तरफ देखें कि हुसैनियत को जहां से मिटा सका न कोई, 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 यजीदियत को फना से बचा सका न कोई, यजीदियत को फना से बचा सका न कोई, यजीदियत को फना से बचा सका न कोई। और बिछी हुई है, बतौर खास शेर मुलाजा करें कि बिछी हुई है इबादत तो सारी दुनिया में, बिछी हुई है इबादत तो सारी दुनिया में, बिछी हुई है, बिछी हुई है इबादत तो सारी दुनिया में, जवाब सजदे शब्बीर ला सका न कोई, जवाब सजदे शब्बीर ला सका न कोई, जवाब सजदे शब्बीर ला सका न कोई। और मक्ता भी मुलाजा फरमा ले। शहीद लाख हुए हैं मगर अख्तर, शहीद लाख हुए हैं मगर अख्तर, शहीद लाख हुए, शहीद लाख हुए हैं मगर अख्तर, हुसैन जैसा जमाने में फिर हुआ ना कोई, हुसैन जैसा जमाने में फिर हुआ ना कोई, हुसैनियत को जहां से मिटा सका ना कोई, यजीदियत को फना से बचा सका ना कोई। सलामत रहें आप हजरात। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा कारी साहब पढ़ रहे थे हजरात। मैं हाँ देखिए, जानिबदारी का कोई इल्ज़ाम मेरे दामन पे ना आने पाए। आपके हुक्म की तरफ से मैं हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ जा रहा हूँ मोहतरम शबीह गोपालपुरी साहब की खिदमत में कि वो एक कलाम वो सवेरे सवेरे पढ़ दें, चूँकि अंधेरे अंधेरे से हम सवेरे सवेरे तक आ गए हैं। आप हजरात बाबाज बुलंद नारे सलवात से इनका इस्तकबाल फरमाएं। पूरा पढ़ना है इस वक्त मुफ्तीगंज की सरजमीन तो पूरा सुनना भी है आपको। हाँ पूरा सुनेंगे इंशाल्लाह बहुत कायदे से। मुसल्ले प मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे मुसल्ले। देखिए पूरा मिल के आपको सुनना पड़ेगा, दुआएं चाहिए हमको, इसलिए कि जब हम लगे थे उस वक्त आप लोग पूरा मिल के दाद वाद नहीं दे रहे थे और ये मुंतज़िमीन भी उस वक्त नहीं थे और आके अब फरमाइश कर रहे हैं। एक मिलजुल के बावज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें आप। मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजम। मुसल्ले प मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे मुसल्ले प मैंने अली का
قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہوئے جب در شہ پہ آیا سویرے 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 تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے ابھی ایک آواز آپ کے کانوں میں ٹکرائیں گی ملاحظہ فرمائیں ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی صدا یا علی کی یا علی مدد صدا یا علی کی صدا یا علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے مصلی شبی صاحب کیا خوب پڑھ رہے ہیں حیدری مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی لبوں پر دعا تھی لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے ایک نعرہ مل کے آپ لگا دیں یا علی مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ ابھی تک سوئے رہے ابھی بیدار ہوئے سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے وہ کثرت سے ورزش کا عادی تھا ملا کہ بچپن سے پاکا فسادی تھا ملا فسادی تھا ملا مگر جب اذان سنا نام حیدر بڑا تل ملایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا یہ والا پھر سے ایک بار یہ والا شعر ایک بار پھر وہ کثرت سے ورزش کا عادی تھا ملا کہ بچپن سے پاکا فسادی تھا ملا فسادی تھا ملا مگر جب اذان سنا نام حیدر بڑا تل ملایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے
سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے. ایک بار اور یہ والا شعر پڑھ دو, ایک بار اور پڑھ دو, اتنا پیارا لگ رہا ہے اس وقت, ایک بار اور. وہ کثرت سے ورزش کا عادی تھا ملا کہ بچپن سے پاکا فسادی تھا ملا, فسادی تھا ملا, مگر جب اذاں میں سنا نام حیدر بڑا تل ملایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. حضرات بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے سویرے سویرے. اب چونکہ ہم اندھیرے اندھیرے سے سویرے سویرے تک آئے ہیں اور ایسے ہی جواب دینا چاہیے. عمدہ کلام اور کیا عمدہ شعر انہوں نے سنایا. مولا انہیں سلامت رکھے, شبی صاحب کو سلامت رکھیں, اور آپ سب کے ایمان جذبہ ایمانی کو اللہ سلامت رکھے کہ آپ اس وقت سن رہے ہیں. 20,000 کے مجمع میں بھی اتنے ہی لوگ سننے والے ہوتے ہیں. یا آخر تک جو بچے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں. حضرات ہماری محفلیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہیں. ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ اگلے برس کے لیے ملتوی ہو جاتی ہیں, اگلی ملاقات کے لیے ملتوی ہو جاتی ہیں. حضرات اگلے سال تک کے لیے محفل ملتوی کی جاتی ہے. میں دعا پڑھ دیتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دعا پڑھ لیں اور صلوات پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ دعا امام زمان بھی ساتھ میں پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا مع الصلوات.